مکمل نکاح کیسا ہونا چاہیے، اس کی کیا سنتیں ہیں، کیسا اس کو کرنا چاہیے؟ اس لیے کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شریعت میں ہر کام جو اللہ رب العزت نے بتایا ہے اس کا طریقہ بھی ہمیں بتا دیا اپنے نبی کے ذریعے۔ اگر اللہ رب العزت نے ہمیں نماز کا حکم دیا تو اس کے نبی نے ہمیں بتا دیا، روزے کا حکم دیا تو اس کے نبی نے ہمیں بتا دیا کر کے، زکوٰۃ کا حکم دیا تو اس کے نبی نے دے کر بتا دیا، حج کا حکم دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر بتا دیا۔ تو گویا تمام اعمال، اچھائی کا حکم دیا تو اچھائی کیا کیا ہے کر کے بتا دیا، برائی سے رکنے کا حکم دیا تو برائی کیا ہے وہ بھی وضاحت کر دی اور کیسے رکا جائے اس کا حل بھی بتا دیا۔ تو گویا شریعت نے جب کسی کام کے کرنے کا حکم دیا تو طریقہ بتا دیا، رکنے کا حکم دیا تو طریقہ بتا دیا، کیسے رکا جائے، کیسے احتیاط کی جائے، کیا احتیاطی تدابیریں کی جائے۔ تو اگر اللہ رب العزت نے ہمیں نکاح کا حکم دیا اپنی کتاب میں تو یہ نکاح کرنے کا طریقہ بھی ظاہر سی بات ہے اس کا کام ہے کہ ہمیں بتا دے اپنے نبی کے ذریعے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں آج کے جدید دور میں جہاں تک نکاح کا معاملہ ہے، اس معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ شریعت نے ہم کو چھوڑ دیا، چھوٹ دے دی، جو کرنا ہے وہ کر لو، یہ کی موقع ہے تمہارے لیے جو کرنا ہے منمانی کرنے کا۔ باقی تمام چیز میں نماز کا طریقہ ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، جیسے ہم برابر کرتے ہیں، لیکن نکاح جب آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں اس میں بہت زیادہ جو ہے برائیاں ہوتی ہیں اور بہت زیادہ ہم جو غلط فہمیوں کی شکار ہے اور بہت زیادہ اس کو سنت سے مخالف ہٹ کر ہم کرتے ہیں۔ اور بہرحال ایسا لگتا ہے کبھی کبھار حالات کو دیکھتے ہوئے کہ اس معاملے میں شریعت نے شاید ہماری اور آپ کی کوئی رہنمائی نہیں کی، بس اس معاملے میں ہم کو چھوڑ دیا۔ یاد رکھیے شریعت نے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کی، ہر جگہ ہمیں بتایا کیا کرنا ہے، کیسا کرنا ہے اور کتنا کرنا ہے، کون سا عمل قابل قبول ہے، کون سا عمل قبول نہیں ہوگا، کوئی عمل قابل قبول ہے تو کس حد تک، کس درجے تک، کس طریقے سے کیسے کیا جائے بتا دیا۔ تو کیا نکاح جیسا عمل جس کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آدھا ایمان، دین کا آدھا حصہ کہا، تو کیا یہ نکاح کا طریقہ میں نہیں بتایا ہوں؟ یہ بات اس لیے کہنا پڑ رہی ہے کہ اخبارات ہم پڑھتے ہیں اور جو ہے خبریں ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو خودکشی کر لے رہے ہیں، عورتیں لڑکیوں کے تعلق سے آتا خودکشی کر لے رہی، بھاگ کر نکاح کر لے رہی اور فلاں پتہ نہیں کیا کیا باتیں۔ ان تمام کا سبب یہ ہے کہ نکاح چونکہ ان کا نہیں ہو رہا، تو نکاح جو جائز چیز ہے، جو اللہ رب العزت نے کچھ باتیں ہماری فطرت میں رکھی ہے، ان فطری تقاضوں کو حاصل کرنے کے لیے غیر فطری طور سے ہم جو عمل کر رہے ہیں۔ اگر میں ایک مثال دیتا ہوں، اگر کھانا کھائے بغیر انسان نہیں جی سکتا اور اگر حلال ڈھنگ سے کھانا نہ دیا جائے تو پھر انسان حرام ڈھنگ سے حاصل کرتا ہے اس کھانے کو، ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے کہ کھانا فطری تقاضا ہے، تو اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے اگر جائز ڈھنگ سے نہ ہو تو ناجائز طریقوں سے انسان اس کو پورا کرتا ہے، چوری کرتا ہے، ڈاکے ڈالتا ہے اور پتہ نہیں جو بھی کرتا ہے۔ تو اسی طرح اگر نکاح کا حکم دیا، اس کو بھی اگر ہم غیر شرعی طریقے سے اختیار کر لیں جس کی وجہ سے نکاح ہم پر مشکل ہو جائے، اس کے بعد پھر اس حلال چیز کو حاصل کرنے کے لیے، اپنی نفس کو پاک رکھنے کے لیے یا اپنی نفس کو بچانے کے لیے اگر لوگ بھاگ کر نکاح کریں، یا یوں دیکھیں کہ نکاح کا امید یا امکان نہیں ہے تو خودکشی کر لے، بیچارے لڑکیوں کے واقعات آتے ہیں خودکشی کر لے، اس لیے کہ والدین نکاح کے لیے پریشان ہیں، دینے کے لیے جہیز نہیں ہے، تو اس کا حل لڑکیاں سوچتی ہے کہ مر جانا زیادہ اچھا ہے تاکہ والدین کی تکلیف کو ہم دوری کر دیا ایک جھٹکے میں۔ تو کیا واقعی میں شریعت نے اتنا مشکل کیا نکاح کو کہ اس کے کرنے کے لیے امت کو اتنی تکلیفیں، اتنی مشکلوں کا، اتنی مصیبتوں کا کہ ایک والد بیچارہ جس کو ایک یا دو یا تین لڑکیاں ہوں تو پوری زندگی سے لے کر صرف اس لیے کماتا ہے کہ ان کا نکاح کروں؟ سبحان اللہ۔ نہ وہ مساجد میں خرچ کر سکتا ہے، نہ مدارس میں دے سکتا ہے، نہ دینی تنظیموں کو دے سکتا ہے، نہ دینی درسگاہوں میں خرچ کرتا ہے، نہ اللہ کے رحمت۔ اس کی فکر یہ ہوتی ہے کہ یہ مال اگر جمع کروں تو ان کا نکاح ہو جائے، ان کا بس بیڑا پار ہو جائے تو بس میری قسمت چمک گئی اور میرا مقصد دنیا میں آنے کا پورا ہو گیا۔ اس حد تک ہم نے کیا کیا ہے، نکاح کو سنت تر سے ہٹا دیا کہ لوگوں کی زندگیاں صرف زیر بار نکاح کرنے کے لیے پریشان، نکاح ہو جائے تو پریشان، نکاح کے بعد پریشان، ہر جگہ ہم دیکھنے کی صرف پریشانی، حتیٰ کہ ایک انسان جو اپنی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں سب کچھ کما کر صرف نکاح پہ لٹا رہا ہے۔ کچھ کو جس کو اللہ نے دیا ہے تو وہ اس کو طریقہ خرچ سمجھتے، یہی طریقہ اللہ نے خرچ کرنے کا دیا، اور جن کو نہیں دیا ہے بیچارے وہ لوگ، ان لوگوں کی ڈیمانڈ اگر ان کے پاس لڑکیاں پورا کرنے کے لیے وہ تمام چیزیں خرچ کر رہے ہیں جو وہ سمجھتے ہیں یہ خرچ کرنے کے بغیر بیچاری ان لڑکیوں کا نکاح نہیں ہوگا۔ اور واقعتاً حالات اس طرح سے ہے کہ اس کے بغیر معاملات نہیں ہو رہے ہیں، چاہے روپیے پیسے کا معاملہ ہو، جہیز لوگ مانگتے ہیں یا لڑکے والے جہیز مانگتے ہیں یا چاہتے ہیں کہ کچھ جو ہے لڑکی سے مطالبہ کرے کہ شادی ہوگی تو کچھ ہم لیں گے، یا اسی طرح دیگر ہم چیزیں دیکھتے ہیں۔ ایک صاحب جو ہے مجھ سے کہنے لگے ایک مرتبہ کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میری لڑکی کے لیے کوئی جو ہے لڑکا تلاش کرے اگر ہو تو، اور مجھے ایسی 3 لڑکیاں ہیں جو نکاح کے قابل ہے، اور اگر آپ اس کے لیے کچھ کوشش کریں تو میں نے کہا میں انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ اور انہوں نے پھر ساتھ میں مجھے بھی بتا دیا، دیکھیے ہر لڑکی کے لیے میں نے 5 لاکھ اٹھا کر رکھے تاکہ آپ کا ذہن واضح ہو جائے کہ میں تیار ہوں اس چیز کے لیے، اور میں نے پہلی لڑکی کے لیے 5 لاکھ، دوسری کے لیے 5 لاکھ، تیسری کے لیے میں 15 لاکھ رکھ چکا ہوں۔ لیکن اس کے باوجود کہ میں بتا بھی رہا ہوں کہ ایک کو 5-5 لاکھ دوں گا تب بھی رشتے نہیں آتے، اگر اس سے زائد بھی کوئی مانگے تو میں 7 لاکھ بھی کچھ بھی کر لا دوں گا، آپ بس ان کا رشتہ طے کروا دیجیے۔
بس ان کا نکاح ہو جائے میرے لیے بس یہ مسئلہ ہے، تو گویا 2 لاکھ اوپر بھی بڑھ جائے تو میں بوجھ اٹھا لوں گا، کوئی گھر بار بیچ دوں گا، بس میرے لیے ان کا نکاح سب سے افضل ہے، سب سے اہم ہے، زندگی کا میرے مقصد ہے، میرے 3 بچے ہیں اس طرح سے۔ اور نہ جانے ایسے کتنے والدین ہوں گے، نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہوں گے دنیا میں جو صرف اس وجہ سے پریشان ہیں، ان کے لڑکیوں کی وجہ سے، نہ وہ دین سکون سے عمل کر سکتے ہیں، نہ نمازوں میں ان کو سکون ہوتا ہے، نہ ان کے حالات سدھرنے دیتے ہیں، نہ ماحول میں۔ تو کیا واقعتاً اس شریعت میں نکاح اتنی مشکل چیز ہے کہ جس کو کرنے کے لیے انسان پوری زندگی کھپا دے اپنی صرف پیسہ کما کر اور اپنے لڑکیوں کے نکاح کے؟ جبکہ شریعت میں یہ نکاح اتنا آسان تھا، جیسے کہ شریعت نے جو چیزیں ضرورت ہے انسان کی اس کو آسان کر دیا۔ اللہ رب العزت نے انسانی ضرورت کو آسان کیا نہیں کیا، جیسے کہ اس کو ہوا چاہیے تو ہوا فری دی، ہر جگہ ہے، میسر ہے، جتنی چاہو اتنی مل جاتی ہے، آرام سے انسان سانس لیتا ہے۔ کھانے کا جہاں معاملہ ہوا، لوگ کہتے ہیں آبادیاں بڑھیں گی تو کھانا نہیں پوریں گا، ہم دیکھ رہے ہیں اللہ رب العزت رزق کو بڑھاتا جا رہا ہے۔ کئی ممالک ایسے جہاں رزق کھانا جو ہے ضائع کیا جاتا، پھینکا جاتا ہے اس لیے کہ لوگ نہیں ہوتے کھانے والے، تو اللہ آبادیوں کے ساتھ رزق بھی بڑھا رہا ہے۔ اسی طرح جب انسانی سماج کی ضرورت نکاح ہے، انسانی نفس کی ضرورت نکاح ہے، تو کیا اس معاملے میں شریعت نے کوئی گائیڈ لائنز، کوئی طریقہ میں نہیں بتایا ہوگا کہ ہم جس طریقے سے آج روش اختیار کر چکے ہیں یہ بہت زیادہ سنگین، اور اگر یہ حالت ایسے ہی رہے تو یاد رکھیے آنے والے دور اس سے بھی زیادہ سخت ہوں گے۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں جو حالات آج کل چل رہے ہیں کہ والدین اپنی بچیوں کو یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ بیٹا دیکھو رشتہ تلاش کر کر کے تو ہم پریشان ہیں، یا تو ایک کام یہ کر لو کہ تم نکاح کا ارادہ چھوڑ دو تاکہ ہماری تکلیف بھی دور ہو جائے، لیکن صرف تمہارے لیے ہم یہ بھاگ دوڑ کرتے ہیں تو تم نکاح کا ارادہ ترک کر دو۔ ایک حل یہ ہو سکتا ہے تمہارے لیے، یا دوسرا حل یہ ہو سکتا ہے کہ کسی اچھے لڑکے کو دیکھو شریف دیندار، اس سے افیئر کر لو اور چلے جاؤ، ہم اس پہ راضی ہے کہ تم یہ کام کر لو، اس کے علاوہ اب ہم کچھ نہیں کر سکتے تمہارے نکاح کے معاملے میں۔ اس حد تک بھی حالات آ رہے ہیں، اس سے بھی بدتر حالات گھروں کے ہو رہے ہیں، اور جتنے بڑی مسلم سماج اور مسلم آبادیاں ہم دیکھتے ہیں اتنے سنگین مسائل اس معاملے میں نکاح کے ہوتے ہیں۔ تو کیا واقعی میں شریعت نے اتنی اہم ضرورت کو اتنا سخت کیا کہ یہ کرنے کے لیے انسان سب کچھ کھپا کر سب کچھ کر کے بھی اس کو حاصل نہ کر سکے، اور پھر اس کے لیے پھر غیر شرعی حرام طریقوں کو، بلکہ خود ولی جو باپ ہوتا ہے یا بھائی ہوتا ہے، یا اگر بھائی نہ ہو تو اس کا چچا ہوگا یا اس کا ماموں ہوگا یا اس کا دادا ہوگا یا اس کا نانا ہوگا، وہ بھی مجبور ہے کہنے پر کہ اب ہم مشکل میں ہیں، اب ہم پریشان ہیں بیٹا، اب تم تلاش کر لو یا پھر نکاح کا ارادہ چھوڑ دو، اس لیے کہ بس اب ہم تھک چکے ہیں۔ یا پھر بچیاں کہنے پر مجبور ہے کہ والدین کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری فکر مت کیجئے، ہم یہاں رہ کے گزارا کر لیں گے، سوائے اس کے کہ آپ اتنا بتا دیجئے ہم آپ پر بوجھ تو نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو پھر آپ ہمارے نکاح کے بارے میں فکر مند نہ ہو۔ یہ حالات ہو رہے، یاد رکھیے۔ اگر کوئی الزام بھر رہا ہے، خوش ہو رہا ہے کہ میرے گھر تو سب بیٹے، میرے ساتھ یہ نہیں ہے، یاد رکھیے کل کس نے دیکھا آپ کو ساری پوتیاں ہو جائیں، تب ان بیٹوں کے سامنے وہ حالات آئیں گے۔ تو یاد رکھیے کوئی مستثنا نہیں ہے، اس سے سائیکل ہے، یہ ایک جو ہے بالکل ایک گھیرا ہے، ایک کے بعد ایک سب آ کر کھڑے ہوں گے اس چکر میں۔ آج اس کا باپ کھڑا ہے، کل میں کھڑا ہوں گا، کل میرا بیٹا کھڑا ہوں گا، اور تمام ہم آ کے اس پوزیشن، اس مقام پر ضرور آئیں گے جہاں یہ پرابلم، یہ پریشانی ہم سب کو آئیں گی۔ تو کیا شریعت نے اس معاملے میں رہنمائی نہیں کی؟ اسی کے تحت ان واقعات کو دیکھتے ہوئے، ان حالات کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ سوچا کہ نکاح سنت کیسے ہوتا ہے، سنت نکاح ہے کیا، اس میں کیا چیزیں فرائض ہے، کیا واجبات ہے، کیا کرنا ہے، کیا مستحب ہے، اور بقیہ جو کیا جا رہا ہے اس میں کیا غلط ہے۔ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ دیں تاکہ ہو سکتا ہے کہ جب صحیح امیج، صحیح پکچر، صحیح معاملے آپ کے سامنے آئے تو ہو سکتا ہے وہ نوجوان جو کچھ کرنا چاہتے ہیں اس سماج میں، وہ کچھ نہ کچھ ایک تحریکی شکل اختیار کر کے کچھ نہ کچھ ایک قدم مثبت، پازیٹیو، بہترین قدم اپنا آگے بڑھائے، تاکہ اس معاشرے کے اندر دیکھیے آج میری بہن کا مسئلہ ہے تو کل آپ کی بہن کا مسئلہ بھی ہونے والا ہے، آج میری بیٹی کا مسئلہ ہے تو کل آپ کی بیٹی کا بھی مسئلہ ہونے والا ہے، آج میری بھتیجے کا مسئلہ ہے کل آپ کی بھتیجی کا مسئلہ، ہم سب کا مسئلہ ہے۔ تو ایک مثبت ہم قدم لیں کہ کم از کم کچھ نہیں تو ایک ہمارے شہر میں ایک رول ماڈل ہم بنائیں کہ نکاح ایسا ہونا چاہیے، نکاح ایسا ہوتا ہے، اس کا طریقہ یوں ہوتا ہے، سنت یہ ہے، اور اتنا آسان ہے کہ ایسے بھی ہوتا ہے، ایسے بھی ہوتا ہے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ورنہ اگر سب یہ سوچیں گے کہ میرے ارمان نکل جائے، اور آپ سوچیں گے آپ کے ارمان نکل جائے، اور وہ سوچیں گے ان کے ارمان نکل جائے، تو یہ ارمان تو ہو سکتا نکل جائے، ویسے وہ کبھی پورے نہیں ہوتے ہیں، بس خواہش ہوتی ہے انسان کے ارمان نکالنا، یہ ارمان تو شاید نکل جائے، لیکن اس کے بعد کے حالات بہت بدترین آتے ہیں۔ یاد رکھیے ایک مرتبہ ایک واقعہ ہوا کہ ایک صاحب نے یہ سوچا کہ میں سنت کے مطابق نکاح کروں، والدین نے کہا بھائی ہمارے ارمان ہم کب نکالیں گے، ارمان نکالیں گے، یہی تو موقع ہے۔ تو انہوں نے بڑا سمجھایا، بہرحال انہوں نے نہیں مانا، اور کچھ ایسی باتیں کر دی جو سنت کے خلاف تھی۔ بہرحال بہت زیادہ برا نہیں کہ ناچ گانا تو نہیں کیا، لیکن بہرحال کچھ ایسے کام کر دی جو سنت کے خلاف تھے۔ اس کے بعد ہوا یوں کہ وہ والدین ایک مرتبہ کافی بیمار تھے، اور اس بیماری کے عالم میں پڑوسیوں کے گھر پہ شادی تھی۔ اب انہوں نے تو ڈی جے لا کر کھڑا کر دیا ان کے گھر کے سامنے،
اور خوب بجانے لگے. والدین نے کہا بیٹا جا کر ان کو سمجھاؤ کہ کیا کر رہے ہیں, بہت مشکل, ہم بیمار ہیں. تو اس شخص نے جواب دیا والدین ان کے ارمان نکل رہے, میں کیسے روکوں ان کو, جا کر ان کے ارمان ہیں. آپ کی ایک بیماری سے ان کے ارمان کا کیسا وہ کریں گے؟ ایک ہی بار تو ان کے بچے کی بھی شادی ہو رہی ہے, آپ نے بھی ارمان نکالے تھے, وہ بھی ارمان نکال رہے ہیں. آپ کا طریقہ کچھ تھا, ان کا طریقہ کچھ ہے. تو سبھی اگر یہ سوچ بیٹھے کہ میرے ارمان بس یہی نکلنے والے, حالانکہ دنیا کے اندر کسی مومن کے ارمان نکلتے بھی نہیں ہے. ایسا کوئی ایسی چیز جس کو آپ کو لگتا ہے دنیا میں ارمان نکال سکتا ہوں, وہ آخرت ہی ہو سکتی ہے. وہ جنت ہی ایک ایسا مقام ہے جہاں میرے اور آپ کے پورے ارمان نکل سکتے ہیں. سوچا کی چیز مل گئی, سوچا کی چیز مل گئی, یہی ارمان ہے نا. آدمی جو سوچے وہ مل جائے, تو وہ مقام تو جنت ہے, یہاں تھوڑی ہو سکتا ہے. حتیٰ کہ جنت کی تعلق سے آتا ہے کہ اگر انسان سوچے کہ میں وہ پھل کھا لوں, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس پھل کا خوشہ نیچے آ جائیں گا, وہ جتنا چاہے کھا لے پھر چلا جائیں گے ٹہنی جہاں کی وہاں. ایسے ارمان نکلتے ہیں وہاں. ہر چیز انسان جو سوچے وہ مل جائیں گی. یہ دنیا میں موقع نہیں ارمان نکالنے کا, اور بالخصوص نکاح تو کوئی ارمان نکالنے کی جگہ ہی نہیں ہو. ویسا مقام بھی نہیں جہاں واقعتاً آپ کہیں کہ ارمان نکالنے کی جگہ ہے, اور کتاب و سنت نے کہا یہاں نکالو جتنے ارمان نکالنا ہے. اور اگر آج میں بیٹے کا باپ یا آج ہم جو ہے بیٹے والے ہو کر اپنے ارمان نکالیں گے ان لوگوں کو زیر بار اور دبا کر جو بیٹی والے ہیں, کل میری بھی بیٹیوں کا نکاح ہوگا, پھر جب وہ ارمان نکالیں گے تو پھر کیوں ہم کوستے اور کاٹتے ہیں کہ دیکھو فلاں کر رہے ہیں, اتنی مشکل سے ہمارا شوہر کما رہا ہے, وہ کرو بولتے ہیں, جوڑا دو بولتے ہیں, گھوڑے پہ بٹھا کے لاؤ بولتے ہیں, فلاں کرتے ہیں. اس لیے کہ آپ نے بھی تو ارمان نکالے تھے, آج کل آپ کے نکلے تھے, آج ان کے نکل رہے ہیں. اور اسی میں پوری امت کا بیڑا غرق ہو جا رہا ہے. اسی کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکیوں کی عمریں گزر جا رہی ہے. اور یہ مثال تو ایک زمانے تک دیتے تھے کہ لڑکیوں کی عمریں گزرتی ہے, آج لڑکوں کی بھی عمریں گزر جا رہی ہے, اس لیے کہ نکاح نہیں ہو رہا ہے ان کا. کہ تو جہاں انہوں نے ارمان کا سوچا, آج ادھر بھی ڈیمانڈ شروع ہوگا کہ ان کے بھی کچھ ارمان ہیں. وہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ جب 30,000 کمائے تو جب نکاح میں اپنی لڑکی دے, نکالو ارمان. اب وہ بھی نکالتے اپنے ارمان. یہاں لڑکیوں کی عمریں بڑھتی ہے تو لڑکوں کی بڑھ رہی ہے. اب معاملہ یہاں کے رکنے والا نہیں. اب یاد رکھیے غنیمت یہ ہے کہ جس کا نکاح ہو جائے وہ غنیمت جانے گا, اور آنے والے ادوار میں اس سے برا ہوگا. جب یہ چیز مہنگی ہوتی جائیں گی تو زنا سستا اور ہلکا ہوتے جائیں گا, زنا عام ہوتے جائیں گا. ہم کہہ رہے فحاشی, بے حیائی, بے پردگی, برائی, گندی باتیں, گندی چیزیں, گندی میگزینز, گندے نیوز اور سب تمام چیزیں کیوں عام ہو رہی ہیں؟ اس لیے کہ جو جائز طریقہ ہے نا چیز کو حاصل کرنے کا, وہ جائز طریقے سے نہیں مل رہا, تو حرام طریقوں سے اپنی خواہشات ہم نکال رہے ہیں. جب ایک انسان کو نکاح کرنے کا طریقہ نہیں ملے گا, جائز طریقے سے جو اس کی جس کو کہیں گے فطری چیزیں نہیں ملیں گی, تو غیر جائز طریقے سے ان فطری خواہشات کو انسان پوری کرے گا, جس کے لیے پھر حرام حلال کی تمیز کچھ نہیں, اس کو وہ چیز خواہش پوری ہونا وہ اصل ہوگا. جب کھانا فطرت میں ہے, کھانا حلال طریقے سے نہیں جائے گا حرام, تو اسی طرح ہوگا. یہ نکاح کو مہنگا, یہ نکاح کو غیر سنت کر کے ہم نے اپنے نفسوں پر بہت زبردست ظلم کیا, اور آنے والی پیڑھیوں کے لیے ایک بہت زبردست نقصان دہ چیز چھوڑ کر جا رہے ہیں. جو نکاح کا طرز اور طریقہ میں نے اور آپ نے, اس سماج نے, مسلم امت نے صرف ہندوستان میں نہیں پورے دنیا کے اندر اختیار کیا, اس روش کو ہمیں بہت جلد چھوڑنا ہوگا. اس روش کو نہ چھوڑنے پر آنے والے 10-20 سال کے نتائج یورپ اور امریکہ سے زیادہ ہٹ کر نہیں ہوں گے. یاد رکھیے لوگ آج بھی گواہی دے رہے ہیں. کوئی چیز اگر میری نظروں کے سامنے نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہو نہیں رہی ہے. لوگ آج بھی گواہی دے رہے ہیں برائی لوگوں کی, مردوں اور عورتوں کی. میں کسی کو دوش نہیں دیتا اس میں کہ لڑکیاں فلاں کر رہی اور لڑکیاں فلاں کر رہی, اس لیے کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی ہے. اگر لڑکیاں بھاگ کر جا رہی تو کوئی بھگا کر لے کے بھی جا رہا ہے, دونوں برابر کے شریک اس جرم کے اندر. تو یہ گناہ عام ہوتے جائیں گے. آج ان کے گھر میں آگ ہے, کل میرے گھر میں آگ ہونے والی ہے. تو لہٰذا اس سنت طریقے کو اختیار کرنا اس مسئلے میں آج کے جدید دور کی بہت اہم اور سخت ترین ضرورت ہے. آئیے چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آئیے نکاح کی فضیلت کیا ہے وہ رکھتا ہوں, اس کی اہمیت کیا ہے, تاکہ بات سمجھ میں آئے تو انشاءاللہ انسان کے لیے آسان ہو. سب سے پہلی چیز تو یہ, نکاح انسان میں شرم و حیا پیدا کرتا ہے, اور انسان کو بدکاری سے, برائی سے, زنا سے اور دیگر گندے کاموں سے حفاظت کرتا ہے. یہ نکاح کی فضیلت ہے, جس کے تعلق سے مسلم کی روایت, صحیح مسلم کی حدیث ہے. عبداللہ رضی اللہ, جو حضرت عبداللہ رضی اللہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اور اس طرح سے فرمایا اور کہا, اے نوجوانوں, تم میں سے جو استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کر لے. معاشرے کے نوجوانوں سے خطاب کیا اور کہا, اے نوجوانوں, تم میں سے جو شخص استطاعت رکھتا ہے, اتنا مال و دولت رکھتا ہے کہ مہر دے دے اور اس لڑکی کا نان و نفقہ اس کی ذمہ داری اٹھا لے, تو اگر اتنی طاقت رکھتے ہو تو نکاح کر لو. اس لیے کہ نکاح کرنے سے آنکھیں نیچا رہنا آسان ہوتا ہے, انسان اپنی نظروں کو نیچی کر پاتا ہے, اس سے شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے, انسان زنا سے بچتا ہے. اور فرمایا, جو شخص خرچ کی طاقت نہ رکھے وہ روزہ رکھے, اس لیے کہ روزہ برائیوں سے پھر ڈھال ہے.
تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو حکم دے رہے ہیں کہ کوئی شخص اگر طاقت رکھتا ہے تو نکاح کر لے، استطاعت رکھتا ہے مہر دینے کی، نان و نفقہ اٹھانے کی، بیوی کی ذمہ داری اٹھانے کی، تو وہ نکاح کر لے. اور جو بہرحال طاقت نہ رکھتا ہو، اس لیے کہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ نظر نیچی ہوتی ہے، شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے، زنا سے انسان بچتا ہے. اور فائدہ یہ اگر یہ نہ کر سکو تو پھر کیا کرو؟ روزے رکھا کرو، اس لیے کہ پھر روزے جو ہے انسان کے لیے پھر ڈھال بن جاتے برائی سے. تو یہاں اللہ کے رسول نے دونوں آپشن بتا دیے، نکاح کر لو طاقت ہے تو، نہیں ہے تو روزے رکھو. اس لیے کہ اگر نکاح بھی نہیں کرو گے، روزے بھی نہیں رکھو گے، تو ظاہر سی بات ہے انسان اپنی جائز خواہشات کو حرام طریقے سے، غیر ناجائز طریقوں سے پوری کرے گا. اسی طرح نکاح کی فضیلت میں یہ آتا ہے کہ نکاح جو ہے معاشرے کو جنسی آلودگی سے، نفسانی خواہشات جو بہرحال آج کل ہو رہی ہے، اس آلودگی سے معاشرے کی حفاظت کرتا ہے، اور شیطانی خیالات اور شیطانی افعال سے ایک مومن کی، ایک مسلمان کی اور ایک غیر شادی شدہ نوجوان کی حفاظت بھی کرتا ہے. یاد رکھیں اس کے تعلق صحیح مسلم کی حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں کہ جب کسی آدمی کو کوئی عورت خوبصورت لگے تو اس کے دل میں اس کی محبت آئے تو وہ اپنے بیوی کے پاس چلا جائے. دیکھیے حل بتا رہے ہیں کہ جب کسی شخص کو کوئی عورت اچھی لگے تو وہ اپنے بیوی کے پاس چلے جائے، اس لیے کہ آپ فرماتے ہیں اور اس سے جا کر صحبت کر لے، اس لیے کہ جو اس کے پاس ہے وہ اس کے پاس بھی ہے. مطلب نکاح کا فائدہ دیکھیے کہ جب انسان کی نظریں کسی ایسی چیز پر پڑ جائے جو حرام ہے، جو دیکھنا درست نہیں ہے، جس سے اس کی خواہشات جاگ جائے، تو کہا پھر وہاں سے نکل جائے اور اپنے گھر چلے جائے اپنے بیوی کے پاس. پتا چلا اگر نکاح کرے تو پھر معاشرہ جنسی آلودگی سے محفوظ ہو جاتا ہے. جو ہی انسان کے ذہن میں کوئی برا خیال آیا، اس کے پاس اپنی بیوی ہوتی ہے، وہاں چلے جاتا ہے، اپنی خواہش پوری کر لیتا ہے، اور معاشرے کے اندر جنسی آلودگی، جو نفسیات اور جو معاملہ آج کل چل رہا ہے گندگی کا، وہ خواہشات، وہ معاملات دب جاتے ہیں. تو یہ نکاح کی فضیلت تو ہے کہ نکاح کرنے سے یہ فائدہ ہوگا. جو نکاح نہیں کریں گا ظاہر سی بات ہے یا تو پھر روزہ رکھتا رہے ساری زندگی، یا تو پھر پریشان ہوتا رہے اپنے نفس سے. تو نکاح کا یہ بھی فضیلت ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، اور یہ جامع ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا، جب عورت سامنے آتی ہے تو شیطان کی صورت میں آتی ہے. مطلب شیطان کیا کرتا ہے؟ جب کوئی غیر محرم عورت کسی کے سامنے آتی ہے، شیطان اس کی جو صورت میں آتا ہے، مطلب بری نہیں، شیطان اس کو خوشنما کر دیتا ہے، اٹریکٹیو کر دیتا ہے. اسی لیے بہت سی بار ہوتا ہے، میں مذاق کے طور پہ نوجوانوں سے کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں یار جب میرا نکاح تھا، میں جب ڈھونڈ رہا تھا تو کوئی لڑکی دکھ نہیں رہی تھی، فلاں دکھ گئی تو میں نکاح کر لیا، اور آج دیکھو کتنی اچھی لڑکیاں دکھ رہی. یہ کہاں تھی جب تک میرا نکاح ہوا تھا؟ دیکھا آپ نے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں جب لڑکی کو، غیر محرم کو انسان دیکھتا ہے، جو ہی اس کو دیکھتا ہے وہ اس کو اتنی خوبصورت نظر آتی ہے کہ بس جس کی کوئی امتحان ہے. شیطان کا یہ کام ہے، اس کا مقصد ہوتا ہے اس کے ذریعے وہ غلط کام کروائے. ٹھیک، تو کہا کہ شیطان جو ہے وہ عورت جو ہے شیطان کی صورت، مطلب اس کو خوبصورت بناتا ہے، اور لہٰذا جب تم کسی عورت کو دیکھو تو اگر تمہیں اچھی لگے تو اسے چاہیے کہ وہ جا کر اپنے بیوی سے صحبت کر لے. اس لیے کہ اگر اس کا نکاح ہوگا تو اس برائی سے بچ جائیں گے. اس لیے کہ بہت سی مرتبہ انسان شادی شدہ بھی ہو لیکن جنسی آلودگی جو ماحول میں بھری ہے، جو بے حیائی، جو فحاشی، جو لباس کے اعتبار سے گندگی انسان دیکھ کر پریشان ہوتا ہے، تو وہ چلے جائے. جب نکاح شادی شدہ ہوگا تو جا کر اپنی خواہش پوری کر لیں گا، اور اس گناہ سے، سنگین جرم، زنا جیسے جرم سے، جس کی سزا شریعت نے یہ دی ہے کہ اگر شادی شدہ ہو تو سنسار کر دیا جاتا ہے، اسے زمین میں دفنایا جاتا ہے گردن تک، اور پتھر مار کے اس کے سر پہ اس کو ہلاک کیا جاتا ہے. اور اگر غیر شادی شدہ ہو تو اسے کوڑے لگوائے جاتے ہیں. اتنی سخت سزا دی تو وہ عمل سے انسان جو ہے بچ جاتا ہے. اسی طرح نکاح انسان کے لیے باعث راحت اور سکون ہوتا ہے. یاد رکھیے نکاح کرنے سے انسان سکون اور راحت پاتا ہے، اور یہ صرف شریعت نہیں کہہ رہی ہے، یہ دنیا بھی اس کی گواہی دیتی ہے. آئیے نسائی کی حدیث ہے، سنن نسائی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، میرے دل میں عورت اور خوشبو کی محبت ڈال دی گئی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں میں سکون اطمینان پاتے ہیں ان میں سے ایک چیز ہے یہ عورت اور خوشبو کی میرے دل میں محبت ڈال دی گئی ہے. اس لیے کہ اس سے سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے انسان کے نکاح سے، جس کا بہرحال مشہور واقعہ ہے کہ آپ کے سامنے نقل کروں گا کہ کیسے انسانی نفس سکون پاتا ہے نکاح میں. کہ جو ہی امریکہ کے اندر سن 2001 میں 11 سپٹمبر کو جو واقعہ ہوا اور وہ جو 2 بڑے ٹاور تھے، وہ بہرحال جو بھی ہوا، جو حملہ ہوا اس میں اٹھائے گئے، اس کے بعد جو سب سے پہلا ریاکشن امریکن عوام کا آیا، نکاح ہونا شروع ہو گئے. اتنے نکاح ہوئے کہ جتنے نکاح امریکن تاریخ میں کبھی نہیں ہوئے تھے آج تک. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ انسانی فطرت کا تقاضا ہے، نکاح انسان کو سکون دیتا ہے. وہ نکاح کی طرف بھاگ رہے تھے اور نکاح کر رہے تھے، حالانکہ وہ تمام عمل پہلے سے کر رہے تھے جو نکاح کی بات لوگ کرتے ہیں، عموماً حرام کاری چالو تھی، لیکن انہوں نے سب نے نکاح کرنا شروع کیا. اور اس در سے لوگوں نے نکاح کیا کہ اس سال جتنے نکاح ہوئے اتنے ریکارڈ بن گیا کہ صدیوں میں اتنے نکاح نہیں ہوئے تھے. اس لیے کہ ذہنی طور سے پریشان تھے، ان کو لگ رہا تھا اب جب یہ ٹوٹ گیا تو پورا امریکہ جل جانے والا ہے، اور ہر شخص سکون کے لیے بھاگ رہا تھا، اور ان تمام کو سکون اطمینان اسی چیز میں ملا جس کو نکاح کہتے ہیں. نکاح کر رہے تھے جو ہے رفتہ رفتہ. تو اس سے اندازہ ہم کر سکتے ہیں نکاح باعث راحت اور سکون ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں
نکاح کے تعلق سے یہ بیہقی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا جب کوئی شخص نکاح کر لیتا ہے تو آدھا دین مکمل کر لیتا ہے، جب کوئی شخص نکاح کرتا ہے تو آدھا دین مکمل کر لیتا ہے، اب لہٰذا اسے چاہیے کہ باقی کا آدھا پورا کرے۔ تو نکاح جو آدھا دین ہے، نصف دین ہے، جو نکاح نہیں کرتا اس کا آدھا دین پورا نہیں ہوا۔ اس لیے کہ جب انسان نکاح کرتا ہے تو وہ ذمہ داریاں اٹھاتا ہے، اس کو اولاد ہوتی ہے، اور کئی سارے ایسے بوجھ ہوتے ہیں جو نکاح سے پہلے نہیں آتے ہیں۔ تو نکاح کو آدھا دین کا ہے شریعت نے، اگر نکاح کو آدھا دین کا تو والدین کتنے زیادہ فکر مند ہونا چاہیے اپنے بچوں کے نکاح کے لیے، اس لیے کہ یہ آدھا دین ہے۔ ان کے نکاح جلد سے جلد کرے بالغ ہوتے تاکہ وہ اپنے دین میں مکمل ہو جائے، برائیوں سے، فحاشی سے، گندگی سے، زنا سے اور برے کاموں سے دور رہے، پھر اپنی تعلیم بھی حاصل کرتے رہے، پھر باقی تمام کام بھی انسان جو ہے کر سکتا ہے۔ یاد رکھیے بہت سی والدین یہ کہتے ہیں کہ لڑکا ابھی جو ہے کماتا نہیں ہے، لڑکی بھی کماتی نہیں ہے، ابھی نکاح کیسا کرے، یا لڑکی ابھی پڑھ رہی ہے، لڑکا ابھی کماتا نہیں ہے، نکاح کیسے کرے؟ تو اندازہ لگائیے، اگر لڑکی بھی پڑھ رہی ہے، لڑکا بھی پڑھ رہا ہے، اور دونوں کا خرچہ ادھر بھی آپ اٹھا رہے ہیں، ادھر بھی والدین اٹھا رہے ہیں، دونوں طے کر لیں ان کی تعلیم تک ان کا نکاح کر دیں گے، دونوں خرچہ اٹھائیں گے مل کے آدھا آدھا، ویسے بھی تو خرچہ اٹھا رہے ہیں، آپ نکاح کر کے تو دیکھیے ان کے تعلیمی معیار بڑھ جائیں گے، ان کے اخلاق سدھر جائیں گے، ان کے معاملات بدل جائیں گے، اس لیے کہ طالب علم جو ہوتے ہیں ان کا اکثر ذہن کا آدھے زیادہ حصہ صرف ادھر ہی ہوتا ہے کہ ان کا نکاح کب ہوگا۔ اور ایک طالب علم کا اگر نکاح ہو جائے تو آپ دیکھیے اس کی تعلیم کی رفتار، اس کے پڑھنے کا، اس کا سمجھنے کا، اس کا شعور، اس کی تمام چیزیں خود بڑھ جاتی ہیں۔ تو ویسے بھی تو آپ ادھر بھی برائی ہے، اس کی ذمہ داری لے رہے، ادھر بھی لے رہے، اگر نکاح کر دیا جاتا ہے تو یہ والدین کی نیکی ہے کہ وہ نکاح کر رہے ہیں، دونوں آدھا خرچہ اٹھائے، اس کے بعد خود جب کمانے لگیں گا، لیکن یہ تو سوچئے اس کا آدھا دین مکمل ہو جائے گا، اور ساتھ میں وہ گندی چیزوں سے، برائی سے، زنا سے، شرمگاہ کی حفاظت کر پائیں گا، اور جو ہے اپنی نظروں کو نیچے رکھ پائیں گا۔ اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے معاملہ؟ تو دین اس کا مکمل ہو جائے گا، ساتھ میں جو ہے وہ برائیوں سے بچ جائیں گا۔ لیکن یہ سوچ اور یہ شعور ہمارے پاس کہاں ہے؟ یہ کہاں سوچا جاتا ہے کہ یہ بھی دین کا حصہ ہے، اس سے بھی ہم فائدہ اٹھائیں؟ تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح جو شخص نکاح کا ارادہ کرے اور اس کے لیے کوشش کرے، اللہ رب العزت پر اس کا ذمہ ہے کہ اس کی مدد کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نسائی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا 3 آدمی ایسے ہیں جن کی مدد کرنا اللہ کا ذمہ ہے۔ پہلا فرمایا وہ غلام جو اپنے مالک سے معاہدہ کر لے کہ اتنے رقم دینے کے بعد وہ اسے آزاد کر دے گا، اللہ کا ذمہ ہے کہ اس کی مدد کرے، اس کو رزق دے تاکہ وہ اپنی رہائی کر لے، آزاد کر لے۔ دوسرا فرمایا وہ انسان جو برائی سے بچنے کے لیے نکاح کرنا چاہے، اس کی مدد کرنا بھی اللہ کا ذمہ ہے، اس کی روزی روٹی میں اضافہ کرنا، برکت اللہ کا ذمہ ہے۔ تیسرا فرمایا وہ آدمی جو جہاد میں ہو، اللہ کا ذمہ ہے کہ اس کی مدد کرے۔ 3 آدمی ایسے ہیں جن کا ذمہ ہے کہ اللہ ان کی مدد بالکل کرے گا۔ ایک غلام جو آزادی کے لیے کوشش کر رہا ہو، دوسرا وہ نوجوان جو اپنی نظروں کو بچانے کے لیے، برائی سے بچنے کے لیے نکاح کرتا ہو، تیسرا انسان جو جہاد کرتا ہو۔ ان تینوں کی حفاظت کا ذمہ، ان تینوں کی معاف کرنا، مدد کا ذمہ اللہ کا، یاد رکھیے۔ تو اللہ ایسے لوگوں کی مدد کرتا ہے جو اس سے کرتے ہیں۔ اسی طرح نکاح انسانی نسل کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ انسانی نسل آگے کیسے چلیں گے جب نکاح نہیں ہوگا؟ اور دوسرا قیامت کے روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فخر کا باعث بھی ہوگا۔ یہ آئیے حدیث میں الفاظ ہیں، ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، اور کہا اللہ کے رسول میں فلاں لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں جو بڑی خوبصورت ہے، بڑا زبردست حسب نسب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور فرمایا، اس گھر کے تعلق سے یہ بات مشہور تھی کہ ان کو اولاد نہیں ہوتی لڑکیوں کو، تو کہا دیکھ اس گھر میں جو اولاد نہیں ہوتی لڑکیوں کو تو کسی اور سے نکاح کر۔ کہا نہیں میں جو ہے اسی سے نکاح کرنا چاہتا۔ دوسری بار آیا، کہا تو کسی اور سے نکاح کر لے، وہ زیادہ بہتر ہے۔ پھر وہ تیسری بار آیا، کہا نہیں اللہ کے رسول میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری باری منع فرمایا اور کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، محبت کرنے والی کیونکہ تمہاری کثرت سے روز قیامت جو اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں دوسری امتوں پر فخر کروں گا۔ تمہاری تعداد کی کثرت، تم جو زیادہ آؤ گے اس دن قیامت کے روز، میں دوسری امتوں پر، دوسرے نبیوں پر فخر کروں گا اپنی امت کے معاملے میں۔ تو نکاح کرنے سے کئی فائدے ہیں، شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے، اللہ انسان کی مدد کرتا ہے، انسان زنا سے محفوظ ہو جاتا ہے، اس کا دین آدھا مکمل ہو جاتا ہے، اسی طرح جو ہے انسانی نسل بھی چلتی ہے، اور یہ فائدہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فخر کا باعث بنتا ہے جو نکاح کرتا ہے اور اولادیں پیدا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ میں فخر کروں گا۔ امت مسلمہ کو وہ جو ہے چیز وہ سمجھ دے دی کہ کہا دیکھو زیادہ بچے پیدا ہوں گے تو تم پڑھا نہیں سکتے ہو، لکھا نہیں سکتے ہو، سمجھا نہیں سکتے ہو، تربیت نہیں کر سکتے ہو۔ کس نے کہا؟ ہم نے یہ مثالیں دیکھی ہے جن کو کثرت سے اولاد بھی تھی، غربت ہے تو غربت کی حالت سے اللہ نے نکال کر آج مال و دولت سے نوازا ہے۔ دیکھیے آپ کسی سے واقعہ سنیے کہ ہم 5 بھائی تھے، 10 بھائی تھے، 15 لوگ تھے، ہم بہن بھائی، اتنی مشکل سے والد نے پالا، آج اتنا دیا اللہ نے کہ والد جس گھر میں چاہے رہ سکتا ہے۔ آپ سب اللہ نے گھر دیے، ہزاروں گاڑیاں دے دیے، مال و دولت دیے، بنگلے دیے۔ کہاں کمی ہوئی؟ اگر واقعی میں کمی ہوتی تو ہم کو تو ایسی مثالیں ملنا چاہیے، لیکن یہاں کثرت اولاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فخر کا باعث ہوتی ہے۔
یہ الگ بات ہے کہ اولاد کی تربیت کے لیے ان میں فرق کرے، الگ چیز ہے، لیکن اسلام یہ کہتا ہے یہ اللہ کا ذمہ ہے کس طرح سے جو روزی روٹی دے، روزی تم اور ہم نہیں کماتے ہو، روزی اللہ رب العزت دیتا ہے، لہٰذا اس کی فکر نہیں، ہمیں تربیت کی فکر، وہ ایک الگ چیز ہے. ٹھیک. اسی طرح نکاح کی اہمیت کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یوں فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ تمام جانتے ہیں واقعہ. 3 صحابی آئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی زندگی تھی؟ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کیا قرآن نہیں پڑھا؟ بس قرآن ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی. اب جب ماں عائشہ نے یہ کہا قرآن نہیں پڑھا تو وہ ایک نے خصم کہا میں کبھی نکاح نہیں کروں گا، اس لیے کہ نکاح کرنے سے تو پھر میں عبادتوں میں خلل آ جائیں گا، رسول اللہ اتنی عبادتیں کرتے تھے. ایک نے کہا میں ابھی کبھی رات میں سوؤں گا ہی نہیں، اس لیے کہ پھر سوؤں گا تو پھر عبادتیں نہیں ہو سکیں گی. ایک نے کہا میں کام دھندا تجارت سب چھوڑ دیتا ہوں، اس لیے کہ نکاح جو ہے یہ سب چیزوں سے جو ہے میں دین میں جو عمل نہیں کر پاؤں گا. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی تب آپ نے کہا اور لوگوں کو جمع کیا اور کہا کون ہے جو تم میں فلاں اور فلاں فلاں ایسی باتیں کرتا ہے؟ یاد رکھو میں نے نکاح بھی کیے ہے، میں راتوں میں سوتا بھی ہوں، کبھی روزہ رکھتا ہوں اور کبھی افطار بھی کرتا ہوں. النکاح من سنتی، یہ نکاح میری سنت ہے. اور پھر فرمایا ان تمام چیزوں کے بعد فمن رغب عن سنتی، جو اس سے رغبت نہ رکھے، اس کو وہ نہ کرے، اس پہ عمل نہ کرے، فلیس منی، پھر وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنت قرار دیا اور کہا کہ جو یہ نہ کرے خامخواہ کی جس پہ نکاح فرض ہے، یاد رکھیے وہ ضرور کرے، اس کو زنا سے ڈر ہے کہ وہ زنا کر لے نکاح اس سے فرض ہو جاتا ہے. بقیہ لوگوں کے لیے بہرحال سنت رہتا ہے، اس لیے کہ حدیث واضح النکاح من سنتی، نکاح میری سنتوں میں سے ہے. اور جو اس کو خامخواہ رغبت نہ رکھے، خامخواہ نہ کرے تو پھر لیس منی، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، یاد رکھیے. تو نکاح جو ہے اس کی بڑی اہمیت شریعت میں آتی ہے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں دینداری کے تعلق سے اور کہتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے، جب ایسا شخص تمہارے پاس نکاح کا پیغام بھیجے جس کا دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو، جب کوئی ایسا لڑکا یا ایسی لڑکی کا رشتہ تمہارے پاس آئے جس کے اخلاق اور دینداری سے تم مطمئن ہو تو پھر نکاح کر دو. اگر ایسا نہ کرو گے تو دنیا میں زبردست فتنہ اور فساد مچیں گا. آج ہم دیکھتے ہیں فتنہ اور فساد دنیا میں کتنا مچا ہے. دیکھیے دینداری تو کہیں لحاظ ہی نہیں ہمارے پاس، باقی تمام چیزیں ہوں گی، آگے تفصیلات میں رکھوں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اگر تم دیکھو کسی کے اخلاق اچھے ہیں، دینداری معاملہ اچھا ہے تو اس سے نکاح کر دو. اگر تم ایسے نکاح کا انکار کرو گے تو دنیا میں فتنہ اور فساد مچیں گا. یاد رکھیں آج فتنے اور فساد ہم دیکھنے کتنے مچ چکے ہیں. ٹھیک. اسی طرح چند باتیں نکاح کے تعلق سے، جب اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت ہم نے جانی، چند اور احکامات اس کے تعلق سے دیکھ لیں. کہ سب سے پہلی چیز تو یہ مرد اور عورت کا ایجاب قبول جو ہے نکاح کا رکن ہے. مرد اور عورت ایجاب قبول کرے، ایک دوسرے کو پسند کرے، تبھی نکاح ہو سکتا ہے. ٹھیک. ورنہ ایسا بہت سی بار ہوتا ہے کہ والدین جو ہے لڑکوں سے یا لڑکیوں سے پوچھتے اور نکاح طے کر دیتے اور کہتے بس ہم نے کہہ دیا سن لو. یہ الگ بات ہے کہ وہ بچے سن لے، یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن اگر نہ مانے تو آپ کو ان کی اجازت لینا ضروری ہے. یاد رکھیے اس لیے کہ ایجاب اور قبول یہ رکن ہے نکاح کے اندر. یاد رکھیں 4 ارکان ہیں، یہ ارکان میں سے ایک بھی چلا جائے تو نکاح نہیں ہوتا. پہلا رکن ہے ولی کا ہونا، لڑکی بغیر ولی کے نکاح نہیں کر سکتی. یاد رکھیے. دوسرا ایجاب و قبول ہونا، لڑکی کو لڑکا پسند ہو، لڑکے کو لڑکی پسند ہو. تیسرا مہر طے ہو، مہر دیا جائے. اور چوتھا رکن ہے 2 گواہ ہو. بس یہ نکاح کے رکن ہے. رکن وہ چیز ہوتی ہے ارکان جن کے ایک بھی ساقط ہونے سے نکاح نہیں ہو سکتا. لڑکی نے بغیر ولی کے نکاح کیا وہ نکاح نہیں ہو سکتا. بغیر ایجاب و قبول کے نکاح وہ نکاح نہیں ہو سکتا. مہر دینے کا ارادہ نہیں کیا وہ نکاح بھی زنا میں آ جائیں گا. تو گویا یہ رکن ہے 4. یہ 4 ہی نکاح کے رکن ہے. یاد رکھیے بس اتنا ہی سادہ نکاح ہے کہ ولی راضی ہو، ایجاب و قبول ہو، 2 گواہ ہو اور مہر طے کر لیا، ہو گیا نکاح آپ کا. بس یہی نکاح ہے. تو ایجاب و قبول ضروری یاد رکھیے نکاح کے لیے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ ایک خاتون کا نکاح کر دیا گیا جو راضی نہیں تھی کسی اس شخص سے. اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اللہ کے رسول میں راضی نہیں تھی، میرا نکاح زبردستی کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نکاح توڑ دیا، کہا کہ تیرا نکاح نہیں، اس کا نکاح باطل قرار دیا، دونوں ان کو الگ کر دیا. تو دیکھا آپ نے ایجاب و قبول ضروری ہے. یہ لڑکا لڑکی کو پسند کرے، لڑکی لڑکی کو پسند کرے. ہاں یہ الگ بات ہے اگر لڑکا لڑکی اتنی سمجھداری نہیں رکھتے ہیں تو ولی ان کو سمجھائے، منائے، کوشش کرے، لیکن زبردستی نکاح نہ کرے کہ نہیں کرنا ہی پڑے گا، نہیں فلاں کرنا پڑے گا. ایجاب و قبول یاد رکھیے اس کی شرط ہے. اسی طرح دینداری کا لحاظ نکاح کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ دیگر اور چیز کا. ٹھیک ہے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس کی وضاحت کی اور فرمایا کہ لوگ نکاح 4 چیزوں کی وجہ سے کرتے ہیں لڑکیوں سے. پہلا فرمایا ولی مالیہ، اس کے مال کی وجہ سے لوگ نکاح کرتے ہیں. بہت مالدار لڑکی نکاح کر لو خوب مل جائیں گا. وہ لوگ جو لڑکیوں کے مال پر نظر رکھتے ہیں، یہ امید کرتے ہیں کہ لڑکی کو صرف نکاح کرے تو کچھ ملے، یہ لوگوں کو بھی میں اپنی زبان میں کہتا ہوں یہ ماڈرن بھکاری ہے. بھیک مانگنے کا یہ ایک نیا طریقہ ہے، دنیا کا سادہ اصول ہے، کچھ دو اور کچھ لو. کیا ایسا ہے کچھ لو اور لو اور لو، سب لے لو اس کا دکان پر جا کے، کہ میں دکان پر جا کر بولو کہ پیسے بھی دو پھر میں تم سے ہی مال خریدوں گا. کیوں خریدتے ہو پھر مجھ سے؟ جاؤ. سادہ اصول ہے.
کہ مال دو یا کوئی چیز دیتے تو کوئی چیز لی جاتی ہے. آپ نکاح میں لڑکی لے رہے تو کچھ دیجیے مہر. وہ مہر دے رہا تھا دور, لڑکی بھی دو اور جہیز بھی دو اور پلنگ بستر بھی دو, اور وہ بیچارے اس کے جتنے بھائی ہیں وہ سالے وہ نوکر مل جاتے اس کو فری کے, وہ نوکر بھی آ گئے, وہ سسر بیچارہ ہے غریب بوڑھا نوکر, اس کو بھی پورا اسے زندگی بھر روا کر لیتا ہے اور کھاتا پیتا اور مست عیش کرتا ہے داماد. تو یہ ماڈرن بھکاری ہے لوگ. تو کہا ولی مالھا, اس کے مال کی وجہ سے لوگ نکاح کرتے ہیں, بہت مالدار نکاح کر لو. دوسرا آپ نے فرمایا ولی جمالھا, لوگ یہ دیکھتے ہیں بڑی خوبصورت ہے نکاح, بس میرا ہو جانا چاہیے. ہوتا ہے خوبصورتی کے بڑے عجیب عجیب پیمانے ہیں لوگوں کے پاس. تیسرا فرمایا ولی حسبھا, ہاں بڑی ننیال بڑا اونچا ہے, دریال بڑا اونچا ہے, اس وجہ سے اپن لڑکی سے نکاح کر لیں گے. اور چوتھا فرمایا ولی دینھا, اس کے دین کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں. اے نوجوانوں تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا دے رہے ہیں, اے نوجوانوں تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو, تم دینداری کو لازم جانو, بس دینداری کو پکڑ لو. نوجوانوں سے خطاب کیا, اے نوجوانوں دینداری کو لازم جانو, ڈیمانڈ ڈالو دینداری کا, دیندار چاہیے ختم. اور جب ڈیمانڈ ڈالا جاتا ہے نا تو پروڈکٹ مارکیٹ میں آ جاتا ہے. جو لوگ مینجمنٹ جانتے ہیں, کامرس کے اصول معلوم ہے سب کو, ڈیمانڈ ڈالی چیز آ جاتی, آتی نہیں آتی. ایک زمانہ تھا لوگ جہیز لیتے تھے, اب جب جہیز کی برائی معلوم ہوئی تو اب الگ جگہ سے جہیز لیتے ہیں. اب ایسا کھانے کے بدلے ہاتھ گھما کے کھاتے ہیں. ڈی ایڈ بی ایڈ لڑکی کر لیا تو زندگی بھر کا مسئلہ حل ہو جاتا. ڈی ایڈ بی ایڈ کر لو, پرماننٹ جاب والی ہونا, گھر سے وہاں سے باپ لگا کے دیتا بیچارہ نوکری, اور پوری زندگی بھر بیٹھ کے 15 20 18 ہزار 28 ہزار 40 ہزار جو بھی اس کی تنخواہ کھاتے رہتا ہے. یہ بھی ایک نیا طریقہ ہے. تو جیسی لوگوں نے ڈیمانڈ ڈالا ڈی ایڈ بی ایڈ, دیکھیے سارے والدین بیچارے شادیوں کے لیے لڑکیوں کو ڈی ایڈ بی ایڈ کرا رہے ہیں تاکہ میرے بچی کا بس نکاح ہو جائے, ہے نا. تو یہ بھی جہیز یاد رکھیے, یہ بھی ایک طریقہ ہے لوگوں کو لوٹنے کا, زیر بار کرنے کا. بہرحال تو رسول اللہ نے 4 چیزوں کے سے فرمایا لوگ نکاح کرتے ہیں, لازم قرار دیا دینداری. پہلا کہا کہ جو ہے لوگ جو نکاح کرتے پیسوں کے لیے, مومن پیسوں کے لیے نکاح کرتا, دینداری اصل ہے. اس لیے کہ مال و دولت آج ہے کل چلا جائے گا, آخرت تھوڑی سنورنے والی مال و دولت سے. آخرت سنورتی ہے اچھے اعمال سے, اچھی بیوی سے, اس سے اچھی اولاد ہوں گی, وہ اولاد ثواب جاریہ بنتی ہے. دوسرا فرمایا خوبصورتی, لوگ خوبصورتی کے لیے جو ہے نکاح کرتے لڑکیوں سے. اور بہرحال خوبصورتی کی ایسے پیمانے ہیں آج کل کی جس کی کوئی انتہا نہیں. اکثر شکایتیں لوگ لاتے ہیں, والدین آتے ہیں کہ دیکھو نا بچی بس تھوڑی سی موٹی ہے تو لوگ بول رہے ہیں نکاح نہیں ہوگا, تھوڑا سا رنگ کم ہے تو پریشان ہے, ہم کسی کو پسند نہیں کرتا اور فلاں ہے. اور لڑکوں کی ڈیمانڈ کی مجھے ویسی ہونا, بلکہ ویسی نہیں, امی کو فوٹو بتا کے یہ ایسی. میں کہتا ہوں بیٹا وہ ایک ہی ہے, اور کس کے نصیب کی کس کو بھی نہیں معلوم. ایک ہی ہوتی ہے نا, وہ جو دیکھ کر بتاتا ہے, ماڈل, فلم سٹار, ہیروئن یا جو بھی اس کے لیے ہو, وہ ایک ہی رہتی بیچاری. اب تم سبھی اس کی طرف انگلیاں کریں گے تو کیسا ہوگا, کتنوں کو اپنی طرف یہ ایسی ہونا. اب یہ نہیں تو کسی اور کو ایسی تلاش کرو جس کے اندر بنیادی خوبصورت ہونا, خوبصورتی کا پیمانہ کی گوری ہونا, اور لمبی ہونا, ہے نا, اور ہائٹ لیکن لمبائی میں 5 2 نہیں 5 1 ہونا, یا 5 سے زیادہ 2 سے کم 5 2 سے. اتنے اسپیسیفکیشنز کہ جیسا جا کر میں کوئی ہارلی ڈیوڈسن کی بائک خرید رہا ہوں جس میں خود لکھ کے دینا پڑتا ہے انجن کون سا ہوگا, کتنی سی سی کی گاڑی ہوگی, ہارن کون سا ہوگا, ایکسیلیٹر کیسا ڈالیں گے, ٹائر کا سائز کیا ہوگا, سب دے رہے ہیں. جو چیز پیدا ہوتی ہے اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے, جو چیز بنتی ہے اس میں سب شرائط لگ سکتی ہے نا. وہ مجھے ایک فلاں چیز بنا کے دیجیے, ایسی 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 ہونا. مینوفیکچر جو چیز ہوتی ہے وہ چیز جیسے بولے ویسے بنتی ہے. جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ کیسے بنائیں گے آپ اس کو, اتنا اونچا, اتنا لمبا, اتنا گورا, اتنا فلاں. تو لوگ کہتے ہیں ہمیں گوری لڑکی چاہیے, لمبی لڑکی چاہیے, فلاں. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں دیکھیے پھر تو آپ کے لیے ایک ہی حل ہے, آپ ٹیوب لائٹ سے شادی کر دیجیے, چم چم چمکتی ہے ایک دم, اور جتنی لمبی بولے اتنی لمبی, جتنی پتلی بولے اتنی پتلی رہتی ہے. الگ الگ ماڈلس آتے, الگ الگ سائزز آتے. آپ کو ایک عورت نہیں چاہیے, ایک لڑکی نہیں چاہیے, اس لیے کہ جب آپ کو لڑکیاں پیدا ہوئی تو کیا آپ نے اللہ کو خط لکھا تھا, یا آپ نے خود اسپیسیفکیشن ڈالے تو ویسی بچی پیدا ہوئی آپ کو؟ نہیں. تو دوسروں گھر کیسے پیدا ہوں گی ویسی لڑکیاں؟ جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ ایسا نہیں ہو سکتی ہے, وہ تو جیسے ہوں گے آپ کو قبول کرنا ہوگا ان کے دینداری کی بنیاد پر. آج تو انسان کو لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. بہت سی مرتبہ ہوتا ہے جب ایک عورت اور ایک آدمی, بالخصوص خواتین غور سے سنیں, جب اپنے لڑکی کے لیے لڑکی دیکھنے نکلتے ہیں تو بالکل بادشاہ بن جاتی ہے وہ عورت جو ساس ہونے والی ہے, اور جا جا کر پتہ نہیں کتنے انگنت لوگوں کے دل دکھاتے ہیں, صرف اس بنیاد پر کہ اس کے رب نے جیسا اس کو چاہا پیدا کیا تم اس میں نقص نکالتے ہو. اللہ رب العزت نے کئی مرتبہ قرآن نے بیان کیا, ہم نے تمہیں جیسا چاہا اپنی ماؤں کے پیٹ میں پیدا کیا. جو چیز رب نے پیدا کی, اگر میں ایسا ہوں تو رب نے چاہا میں ایسا رہوں, اور یہ سب سے خوبصورتی ہے میری, اور میں سب سے زیادہ اس معاملے مطمئن ہوں کہ میرے رب نے سب سے اچھا مجھے پیدا کیا, اور جیسا آپ کو چاہا ویسا پیدا کیا, اور سب سے بہترین پیدا کیا آپ کو جیسا پیدا کیا, اور اللہ نے آپ کے لیے یہی چاہا کہ آپ ایسے رہے. تو جو چیز رب کی چاہت تھی اس میں میری چوائس کہاں آ سکتی ہے؟ ارے جو لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں فلاں لڑکیاں, فلاں ایسا, فلاں خوبصورتی, کیا اپنی بچیوں, اپنی لڑکیوں کا, اپنی ہونے والی اولاد کو ایسا بنا سکتے ہو؟ نہیں. تو پھر دوسروں کے لیے کیسے ڈیمانڈ ڈالتے ہو؟ تم شرم آنی چاہیے تم کو کہ تم دنیا کے ان تمام چیزوں کے جھمیلوں میں پھنس کر ریجیکٹ کرتے ہو. ہزاروں بالکل بادشاہ بن کر چلتی ہے وہ خاتون, یہ لڑکی ریجیکٹ, وہ لڑکی ریجیکٹ,
وہ فلاں نہیں چلیں گی، فلاں نہیں چلیں گی، بالکل ایک دم بادشاہ والا معاملہ ہوتا ہے. اور میں ہمیشہ ایسے لوگوں کے تعلق سے کہتا ہوں، گو برا لگے، شانہ کوا کہاں بیٹھتا ہے سب کو پتا ہے. جا کر اللہ رب العزت نے ضرب دینا ہی ایسے لوگوں کو، ایسا ضرب دیتا ہے. جب اللہ کی مخلوق میں تم کیڑے چنتے ہو تو اللہ ایسی ضرب لگاتا ہے، ایسا نشتر دیتا ہے ایسی جگہ پر کہ سمجھ میں نہیں آتا، اور زخم ایسا ہوتا ہے پھر سیے سلتا نہیں ہے. پھر وہ اللہ بھی دیتا ہے اس کا بدلہ. بہت کئی ہزاروں کو ریجیکٹ کرنے اور کہیں کے دل دکھانے، کہیں پر طنز، کتنوں پر تانے، کتنوں پر مال کے چیڑے، کتنوں کی چادریں، شطرنج یا گلاسوں کے اوپر برے الفاظ ادا کر کے ایک کوئی لڑکی اس کو بہرحال پسند آتی ہے. اب یہ تو معاملہ اس کے لڑکے کا ہو گیا. جب اسی کی لڑکیوں کے لیے نکلتی ہے تو پھر بالکل حالت اسی خاتون کی جو ایک بادشاہ تھی نوکرانی سے بدتر ہوتی ہے. ارے آ گئے تو بس اب کر ہی لو میری بچی کو، بس تھوڑا سا نقصے کلر کم ہے. سوال یہ تھا کتنے لوگوں کو تم نے ریجیکٹ کیا تھا صرف کلر کم ہونے کی بنیاد پر؟ نہیں، بہت نیک سیرت ہے، وہ بھی نیک سیرت تھی، لیکن تم نے کلر کی بنیاد پہ ان کو ہکالا نہیں کہا. ارے بھائی تھوڑی سی میری بچی صحت مند ہے، کوئی صحت ہونا کیا بری چیز ہے کیا؟ ہاں، جب اپنے بہو کے لیے تم نکلے تھے کتنے لڑکیوں کو تم نے یہی کہا کہ صحت مند ہے، موٹی ہے، نہیں چلیں گی. جب نہیں آپ کو لگا کہ ہمارے گھر میں بھی کیا ہے، جب ہم نے یہ دیکھا کہ ہم خود اپنے بچیوں کو نہیں پیدا کر سکے جیسی ہم بہو چاہتے ہیں، تو پھر کیسی شرط لگائی دوسروں کی بچیوں پر؟ چوائس کر رہے ہیں. جیسا کوئی سبزی، پھل، فروٹ اور بکریاں خریدنے جا رہا ہے یا جانور خرید رہا ہے جس میں چوائسز ہو سکتی ہے. بکری میں کو سفید چاہیے، کالی چاہیے، فلاں چاہیے، سنگ والی چاہیے، بغیر سنگ والی چاہیے، چھوٹی چاہیے، گڈی چاہیے، موٹی چاہیے، لمبے کر سکتے ہیں. انسانوں میں تم ایسا کرتے ہو اللہ کی مخلوقات میں؟ جس کو تم کو چوائس کرنے کا نہیں سوائے دینداری کو ترجیح دو. اللہ کے رسول نے کہا جب دینداری کو ترجیح نہیں دی گئی تو جو نقصان اٹھا رہے ہیں نا یہ اٹھاتے ہی رہیں گے. اس لیے کہ جب میری اپنی بہو کے لیے ہم جا کر اتنی شرائط لگاتے ہیں تو ہماری بیٹیوں کو دیکھنے بھی لوگ آتے ہیں نا، اتنی شرائط لے کر آتے ہیں. پھر وہی اسپیسیفیکیشن لگتے ہیں، بھائی زیادہ وزن ہے، وزن کرا دو ذرا، اس کا بال چھوٹے ہیں، کلر کم ہے. آنکھیں تھوڑی بڑی ہوتی نا تو بس میری بہو بن جاتی ہے. کیوں؟ جب تم نے بھی تو ایسی کہا تھا ان گھروں میں جا کر، اس کی آنکھیں چھوٹی ہے، اس کی ناک چپٹی ہے، ہم کو تو کھڑی ناک والی چاہیے، ہم کو تو فلاں چاہیے. خود اپنی بیٹی کو تم ایسا نہ بنا سکے اور دوسروں میں نقص چنتے ہو، اللہ کی مخلوق کو برا بلا کہتے ہو، تو پھر برداشت کرو. اللہ کا قہر جب آتا ہے نا پلٹ کر، تو اللہ رب العزت ایسی ضرب لگاتا ہے اور ایسی جگہ نشتر بیٹھتا ہے انسان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کب یہ نقصان ہوا اور کیسے نقصان ہوا. تو دینداری کو لازم جانیے. نوجوانوں کو تاکید کروں گا اس حدیث کے مطابق، دینداری لازم جانیے. بس دینداری کے ساتھ مالداری بہت اچھا، دینداری کے ساتھ خوبصورتی بہت اچھا، دینداری کے ساتھ حسب نسب سب کچھ اچھا، لیکن دینداری نہیں اور سب کچھ ہے چھوڑ دیجئے. آج دینداری کوئی ایسا شخص ہے جو پیمانہ لگا دینداری کا. دینداری کی اگر بات بھی ہوتی ہے تو دینداری صرف ایک طریقہ ہوتا ہے گھر میں گھسنے کا. ہم کو تو دیندار لڑکی چاہیے. اب وہ بولتے ہیں آئیے ہمارے گھر میں بچی ہے جو دیندار ہے. اب جا کر دینداری میں کیا دیکھنا چاہیے بتائیے مجھے؟ بھائی نماز پڑھتی ہے نہیں پڑھتی ہے، قرآن پڑھنا آتا ہے نہیں آتا، بیٹا ذرا پڑھ کے سنا دو، آپ کو قرآن آتا ہے کیا؟ یہ دینداری ہے نا، سب یہی ہوتی ہے نا دینداری. دینداری کے نام پر جاتے ہیں اور جا کر کیا دیکھتے ہیں ذرا چل کے بتاؤ، اوڑھنی ہٹاؤ، گات 32 پورے تمہاری ہے نا، نقلی کتنے اس میں اصلی کتنے ہے، سڑے ہوئے کتنے، فلاں کتنے، زبان تو برابر ہے نا، میرے کو تو فلاں نقص دکھ رہا تھا، پیر ٹیڑھا دکھ رہا تھا، چل رہی تو ایک انگلی ٹوٹی ہوئی دکھ رہی تھی اس کی. سب لوگ صرف یہ دکھ رہے. دینداری یہ ہے اس کے اخلاق کے بارے میں معلومات لیتے، اس کو اللہ کے کلام پڑھنا آتا نہیں اس کا معلومات لیتے، دین اور عقیدے کی کیسی مضبوط ہے اس کا وہ معاملہ لیتے. دینداری تو صرف ایک کارڈ ہوتا ہے پتہ سے داخل ہونے کا، بعد میں اس کے گھر کے گلاس کیسے تھے، کس کپ میں چائے آئی تھی، شطرنجیاں کتنی پرانی دکھ رہی تھی، انٹیریئر کیسا تھا، فلاں یہ سب دیکھا جاتا ہے. اور کیا ہے؟ دیندار لڑکی چاہیے. یہ تو صرف دکھاوا ہے، صرف دکھاوا ہے. اور ایسے دکھاوے کرنے والوں کو اللہ رب العزت بھی ویسی چیز دیتا ہے جو دکھاوا ہی ہوتی ہے ان کے لیے. پھر جب ایسی لڑکیاں آپ چن کر لاتے ہیں اتنے نخرے کر کے، تو وہ بھی 2 دن میں پھر لے کر جاتی ہے آپ کے بیٹے کو ساتھ، پھر کہتے ہیں ایسا کیوں ہوا؟ وہ اس لیے ہوا کہ تم نے اتنے نقص نکالے، اللہ کو اتنا ناگوار گزراؤں گا یہ عمل ہمارا جو ہم نے کیا. اللہ رب العزت نے پھر ضرب دی ہم کو زبردست. اور یاد رکھیے آج انسان جو ہے وہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ دوسروں کے اوپر جو ہے یہ کر رہا جرح کہ یہ نہیں چاہیے وہ نہیں چاہیے. کل اس کی بچیاں آ جائیں گے، اس پہ لوگ جب کریں گے تب سمجھ میں آتا کیا دکھ دوسروں کو ہم نے دیا تھا جب اپنے بچوں کے لیے ہم لڑکیاں دیکھنے گئے تھے. تو دینداری یہ لازم ہو، اور اسی کے تعلق سے جو ہم سوچیں ہمیشہ کہ دینداری ہو. دینداری ہوں گی تو دیندار لڑکی ہوں گی، دیندار اولادیں ہوں گی، دیندار معاشرہ بنے گا، دیندار نسلیں ہوں گی. اور دینداری کو ڈیمانڈ میں ڈالیے، دیکھیے دینداری شروع ہو جائیں گے. ڈیمانڈ جیسا آپ ڈالیں گے، ڈیمانڈ ڈالا ڈی ایڈ آ گئے مارکیٹ میں، ڈیمانڈ ڈالیے دینداری، دیکھیے لوگ پھر دین کی طرف راغب ہوں گے. اس لیے کہ لوگوں نے ڈیمانڈ نہیں ڈالا تو لوگوں کو لگتا ہے دینداری بتائیں گے تو ہو سکتا ہے شادی بھی نہیں کریں گے. ہوتا ہے نا بس بات. اگر لڑکا دیندار ہو تو کبھی کبھار جو ہے لڑکی والے بھی بولتے ہیں کہ ارے اس کو لڑکے کو نہیں دے سکتے، ہماری لڑکی اتنی دیندار نہیں ہے. ڈیمانڈ نہیں نا اس چیز کا. لیکن اگر ڈیمانڈ ہوگا، دیکھیے آپ کہیں گے دینداری، تو دیکھیے پھر لوگ بچیوں کو سکھائیں گے، دینی تعلیم دیں گے تاکہ نکاح ان کے جلدی ہوں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح نکاح جب انسان کا طے ہو تو کم از کم 2 پرہیزگار اور عادل گواہ اس کے اندر ہونا چاہیے. یہ نکاح کی شرائط میں سے یاد رکھیے، 2 عادل اور پرہیزگار گواہ
جو گواہی دے کہ ہاں انہوں نے نکاح کیا ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے. تو اس کے لیے گواہ ہونا شرط ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بحقی کی روایت حق مہر اور عادل گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. حق مہر اور عادل گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. تو ہم مہر ادا کریں اور 2 گواہ ہو اس کے نکاح کے کہ ان دونوں نے جو بہرحال نکاح کیا. ٹھیک. اسی طرح اگر نکاح سے پہلے کوئی شرائط طے کی جاتی تو ان شرائط کو نکاح کے بعد دینا پورا کرنا ضروری ہے. یاد رکھیے نکاح کے وقت اگر کوئی شرائط طے ہوتی ہے جو کہ جائز ہونا شرط ہے. مثال کے طور پر اگر نکاح کے وقت یہ شرائط طے ہوتی ہے کہ ہم بچی کو بعد میں پڑھائیں گے تو پڑھانا آپ پہ فرض ہے، اس لیے کہ آپ نے نکاح کے ٹائم پہ یہ شرائط لگائی. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن شرائط پر تم شرمگاہوں کو حلال کرتے ہو اگر اسے پورا کرنا یا دیگر حلال بنایا ہے انہیں پورا کرنا دیگر شرائط کی نسبت زیادہ ضروری ہے. اگر نکاح کے وقت ہم کوئی شرط وہ لگاتے ہیں کہ بچی کو پڑھائیں گے اور ہم وعدہ کرتے ہیں تو پورا کرنا پڑے. نکاح کے وقت غیر شرعی شرائط نہیں لگا سکتے ہیں. آپ یاد رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کی روایت میں فرمایا نکاح کے وقت یا کوئی ایسی شرط جو غیر شرعی ہو وہ باطل ہوتی ہے، وہ لائق عمل نہیں ہوں گی. اسی طرح بیٹی کے نکاح کے وقت اس کا گھر بنانے کے لیے یا گھر سنوارنے کے لیے کچھ دینا جہیز یہ سنت سے ثابت نہیں. یاد رکھیے لہٰذا جو چیز سنت سے ثابت نہیں ہے میں نوجوانوں سے بھی گزارش کروں گا، ان کے والدین سے، بالخصوص لڑکوں کے نوجوان والدین سے، کہ آپ کچھ لینے کی امید نہ کریں، اس لیے کہ جب آپ لیں گے تو پورا سماج لینے والا بن جائے گا. یہ کیسی بات ہے؟ اللہ رب العزت نے سورہ نساء میں فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہے وہ قوام ہے، وہ ایک درجہ اونچا رکھتا ہے عورت پر. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کما کر لاتا اور کھلاتا ہے. تو تم کمانے والے ہو، مردوں کو اس نے اونچا رکھا اس لیے کہ کما کر لاتے ہو. اور اگر دینے والا ہاتھ، کمانے والا ہاتھ ہی مانگنے والا بن جائے نکاح کے وقت کی مجھے دو، اور کیسی شرم کی بات ہے. پوری زندگی میرے والدین کپڑے پہنائے، پوری زندگی اپنے خود کے بنائے ہوئے بستر پہ مسوں، اور جس دن نکاح کروں اور اپنا دین مکمل کروں تو بستر بھی کسی اور کا، لباس بھی کسی اور کا، کپڑے بھی کسی اور کے، تمام چیزیں ادھار لیتے ہیں. بلکہ امید اور خواہش نہیں، کبھی کبھار تو فہرست دیتی جاتی ہے کہ اتنے چیزیں ہونا نکاح میں، ہے نا. شادی سے پہلے جوڑا ہونا، جوڑا لیتے ہیں، جوڑا بھی لیتے ہیں تو مجھے لگا شاید چھوٹا موٹا کوئی جوڑا لیتے 25,000 کا جوڑا. میں نے کہا باپ جنم میں خود اپنے پیسے سے بنائے گا 25,000 کا جوڑا؟ کبھی بنایا اپنے لیے اپنے باپ کے پیسے سے اور اپنے نفس سے 25,000 کا جوڑا؟ شرم نہیں آتی؟ دوسرے جب زیر بار ہے دبے ہوئے ان سے پیسہ لیتے ہو؟ شرم ہے ایسی قوم کے اوپر جو عورتوں سے لینا پسند کرتی ہے. سبحان اللہ. جس قوم کے مردوں کو اللہ کہہ رہا الرجال قوامون، ہے مردوں تم کو ہم نے قوام اونچا بنایا اس لیے کہ تم کماتے ہو، اور وہی مانگنے والے بنے. 25,000 کا جوڑا جو اپنے پیسوں سے کبھی نہیں لیتے ہم، اس کے پیسوں سے لے کر پہنتے 25,000 کا جوڑا. اسی طرح پتہ نہیں کیا کیا شرائط ہوتی ہے نکاح سے پہلے اور نکاح کے بعد. یا بات تو ایسی ہوتی ہے کہ بھائی ہم کو کچھ نہیں چاہیے، ہم تو گھر بار سے بہت اچھے ہیں. سامنے والا خوش ہو جاتا ہے، ماشاءاللہ کتنے اچھے لوگ مل گئے جو ایسے زمانے میں بھی کچھ نہیں لیتے ہیں. پھر وہ بولتے ہیں آپ کی بیٹی کی سہولت کے لیے جو کچھ دے دیجیے، اس کچھ کام آئے گا، جیسے واشنگ مشین، فریج، بستر. مطلب دیکھ رہے آپ طریقہ، مطلب سیدھے مانگنا نہیں، وہ مانگنے کا یہ بھی طریقہ ہے کہ بھائی اپنی بیٹی کو تو آپ دے کر بھیجیں گے اس لیے کہ وہ سہولتیں تو آپ دیں گے اپنی بیٹی کو جو آپ کے گھر میں تھی. یہ بھی مانگنا ہے، یاد رکھیے یہ نہیں ہونا چاہیے، بہت بری بات ہے. آج مانگتے وقت تو آپ مانگ لیتے ہیں، کل جب ہماری بہنوں کے نکاح ہوتے ہیں، کل جب ہماری بیٹیوں کے نکاح ہوں گے نا، وہ دیتے وقت دل گواہی دیں گا کیسی چوٹ پہنچیں گی ان لوگوں کو جب ہم نے یہ سب چیزیں لی تھی ان سے. کوئی خوشی سے نہیں دیتا. یاد رکھیے ہر کسی کا مال بہت جو ہے مشکل سے آتا، بہت محنت سے کماتا ہے آدمی، اور جب انسان نکاح کرتا ہے تو اس کے حلال مال کو اپنے اوپر جائز سمجھتا حرام طریقے سے خرچ کرنا. رسول اللہ نے اس کی تاکید اور وعید کی کہ مومن کا مال ایک دوسرے پہ حرام ہے. یاد رکھیے بیجا خرچ کرنا، یہ بیجا خرچ تو کراتا ہے. 25,000 کا جوڑا خود پیسوں سے نہیں لیتا، اس سے لیتا ہے. بیجا خرچ حرام ہے، قیامت کرو اس کا جواب دینا پڑے گا مجھے اور آپ. تو جہیز لینا اور جہیز دینا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یاد رکھے ثابت نہیں. اللہ کے رسول نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو جہیز دیا تھا، معاف کرنا جہیز دیا تھا. کہاں سے دیا تھا؟ کون سی روایت میں آپ ثابت کریں گے؟ وہ جہیز کیا تھا بتا دوں آپ کو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نکاح علی رضی اللہ عنہ سے طے کیا اور کہا علی اب تمہارا نکاح ہونے جا رہا ہے، کیا ہے تمہارے پاس میری بچی کو مہر میں دینے کے لیے؟ اور اس کے لیے کچھ سامان وامان گھر میں ہے نہیں ہے کوئی؟ تو کہا اللہ کے رسول میرے حالات کیا ہے آپ جانتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. کہا ایک زیرہ تھی تمہارے پاس فلاں جنگ میں ملی تھی، مال غنیمت میں. کہاں وہ ہے؟ کہا وہ لاؤ. جب وہ لے کر آئے تو زیرہ کو آپ نے فروخت کیا، 4 درہم میں فروخت کیا. جب فروخت کیا تو 2 دینار آپ لے کر گئے، 2 درہم لے کر گئے، اور اس سے ایک جگ، کچھ گلاس، ایک گھاس والا تکیا، ایک بچھانے کی چادر خرید کے حضرت علی کو دی. کہا علی یہ لے جاؤ، اور 2 جو درہم تھے کہا یہ مہر میں دینا. اگر اس کو آپ جہیز بولتے ہیں تو ویری گڈ، ایسا جہیز تو ہونا چاہیے کہ سسر آ کر کہے بیٹے داماد گھر میں کیا کیا ہے تمہارے پاس، میری بچی لے جا رہے ہو. وہ بولیں گے ابھی تو کچھ بھی نہیں، چلو میں تم کو دلاتا ہوں، لاؤ پیسے تمہارے، کریڈٹ کارڈ دو تمہارا. وہ لے جائے، خریدے اور اس کو دے دے، کہے اب ٹھیک ہے اور مہر کے پیسے اب دے دینا. یہ اگر جہیز ہوتے تو جائز ہے پھر کہ داماد سے لو اور اپنی بیٹی کو دو.
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو کچھ دیا تو حضرت علی سے ہی لیا تھا، علی رضی اللہ عنہ سے ہی لیا تھا، انہی کا لے کر اپنے بیٹی کے لیے خرید کر لائے. اگر اس کو جہیز بولتے ہیں تو ایسا جہیز تو بہت اچھا ہے، میں تو کہوں گا اولا ہے، سب کرے ایسا عمل کہ بھائی میری شادی ہے، اپنے سسر کے پاس جا، ہونے والا لڑکا ہے میری شادی ہے، آپ کی بچی کو کیا کیا پسند ہے ذرا دلا دیجئے مجھے چل کر. پھر وہ سسر جا کے بولے یہ بیڈ پسند ہے، وہ چادر پسند ہے، وہ الماری پسند ہے، وہ پلنگ پسند ہے، اور آپ لے کر آئے. اگر یہ جہیز ہے تو ویری گڈ، ہونے دیجیے اس کو. تو لیکن کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کچھ دیا کہ یہ فلاں ہے اور خرید کر اپنے پیسے سے لا اور کہا علی کو دو؟ نہیں، ایسا نہیں کیا نا، بلکہ ان سے پوچھا اب کیا ہے تمہارے پاس میری بیٹی لے جا رہے ہو؟ کہا کچھ نہیں، تو کہا لاؤ گھر بسا دیتا ہوں تمہارا. اور گھر بسانے کے لیے جو چیز ضروری تھی، چادر، تکیا، گلاس، پانی کے لیے، وہ سب لا کر دے دیا. ختم. اگر یہ جہیز ہے تو ایسا جہیز تو بہت اچھا ہے کہ داماد خود پیسہ دے اور لڑکی کا باپ جا کر خرید کے لائے سامان جو لڑکی کو پسند ہو، ایسا تو درست ہے. پھر لیکن یہ وہ جہیز نہیں جو آج ہم لیتے ہیں، جس تکلیف سے وہ آدمی دیتا ہے، جو کماتا ہے وہ دے دیتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب جہیز دینا شروع کیا تو وراثت میں حصہ دینا چھوڑ دیا لوگوں نے. اس لیے کہا کہ اتنا دے دیا شادی میں کہ اب دینے کی طاقت میری مرنے کے بعد. ٹھیک. اسی طرح نکاح میں ولی کی موجودگی، یہ بھی ایک شرط ہے، یاد رکھیے. نکاح میں ولی موجود ہونا شرط ہے. اور اس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. یہ بغور سن لے لوگ، اس لیے کہ بہت سی مرتبہ لڑکیاں بھاگ کر نکاح کر لیتی ہے، بغیر باپ کی اجازت کے نکاح کرتی ہے. ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. جس کا ولی راضی نہیں نکاح سے، نکاح ہوتا ہی نہیں. وہ عمل زنا ہے اس کا، یاد رکھیے. جو بغیر ولی کے نکاح کرے جو لڑکی، وہ عمل زنا ہے اس کا. اور جو لڑکا ایسی لڑکی سے نکاح کرے اس نے زنا کیا، اس سے اس کا نکاح نہیں ہوتا. اس لیے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. اس لیے کہ لڑکی والد کی رضامندی ضروری ہے. والد نہ ہو تو پھر بھائی ہو سکتا ہے ولی، بھائی نہ ہو تو چچا، ماموں، نانا، دادا، بہرحال جو بھی اس کا نزدیکی جو محرم ہوگا وہ اس کا ولی بنتا ہے. یاد رکھیے. تو ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. یاد رکھیے. اگر ولی نہ ہو موجود تو پھر وقت کا قاضی، بادشاہ یا کوئی بھی جو ہے شخص کا، یا کسی تنظیم کا رہبر یا کسی جماعت کا امیر بھی جو ہے اس کا ولی بن سکتا ہے. جیسے نو مسلمہ خاتون ہے یا ایسی عورت اس کا سب کچھ لٹ گیا، برباد ہو گیا، مر گئے خاندان کے لوگ، وہ اکیلی بچ گئی ہے، یتیم ہے، تو بہرحال پھر وقت کا قاضی، خلیفہ، کسی جماعت کا امیر، کسی تنظیم کا رہبر، یہ اس کا ولی بہرحال بن سکتا ہے. لیکن عورت بغیر ولی کے نکاح نہیں کر سکتی کسی بھی حال میں. حتیٰ کہ نو مسلمہ کا ولی بھی جو وقت کا قاضی یا جو ہے خلیفہ بنے گا، بغیر ولی کے نہیں آتا. اسی طرح عورت اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی. یاد رکھیے. اور نہ ہی بغیر ولی کے اجازت کے جو ہے نکاح کر سکتی. خود بھی نکاح نہیں کر سکتی، ولی کی اجازت کے بغیر بھی نہیں کر سکتی. اور ولی ہمیشہ مرد ہوگا. عورت کا ولی عورت نہیں ہوتا. ماں راضی ہے، باپ راضی نہیں، میں کو شادی کرنا، لڑکی سے نہیں ہوتا نکاح. اس لیے کہ باپ ولی ہوتا ہے، بھائی ولی ہوتا ہے، دادا، نانا، چاچا، ماموں ولی ہوتے سگے. اس کی ماں ولی نہیں ہوتی، اس کی بہنیں ولی نہیں ہوتی. یاد رکھیے. بہت سی بار ہوتا ہے اس کی ماں راضی تھی، ہم نے شادی کر لی، باپ راضی نہیں تھا، نہیں ہوتا نکاح. اس لیے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. یاد رکھیے. اور قرآن نے بھی جب نکاح کا حکم دیا تو ولی کو حکم دیا. جیسے کہ میں نے آپ سے جو آیت تلاوت کی، وَأَنكِحُوا أَيَامَ مِنكُمْ، کہ نکاح کر دو ان کا جو بے نکاح ہے. یہ نہیں کہا نکاح کر لو جو بے نکاح ہے، نکاح کر دو. ذمہ دار کو حکم آیا، ولی کو حکم آیا نکاح کر دو. مجھے اور آپ کو حکم نہیں آیا کر لینے کا. تو لڑکی بغیر ولی کے نکاح یاد رکھیے نہیں کر سکتی. ایسا نکاح جو بغیر ولی کے ہو وہ سراسر جو ہے باطل ہے. اسی طرح عورت کی ولی نہیں بن سکتی. ولی کے بغیر جو نکاح ہو وہ نکاح باطل ہے. اسی طرح ولی کے بغیر جو نکاح ہو وہ زنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، کوئی عورت کسی دوسری عورت کا نکاح نہ کرے. اسی طرح آپ نے فرمایا کوئی عورت اپنا نکاح خود سے نہ کرے بغیر ولی کے. اور جو عورت اپنے خود سے نکاح کر لیتی ہے وہ زانیہ ہے. سمجھ رہے ہیں آپ الفاظ؟ زانیہ اس نے زنا کیا جس نے ولی کے بغیر اجازت سے نکاح کیا. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں بغیر ولی کے نکاح دھڑلے سے ہو رہے ہیں. لڑکیاں بھاگ جا رہی ہے، والدین کو چھوڑ دے رہی ہے، ترک کر دے رہی ہیں. یاد رکھیں ایسے نکاح کبھی کامیاب نہیں ہوں گے جس میں والدین کا لحاظ تک نہ رکھا گیا ہو، جنہوں نے پیدا کیا، تکلیفیں برداشت کی، بڑا کیا. صرف اپنی خواہشات اور ہوس کے لیے لڑکے اور لڑکیاں نکاح کر لیتے بغیر والدین کو چھوڑ کر یا ان کی بغیر اجازت کے. یقیناً لڑکوں کے لیے اجازت ضروری نہیں ہے، ولی کا ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن کیا اس لڑکے کا بھی اعتبار ہے جو اپنے والدین کا نہ ہوا وہ کیا کسی اور کا ہوگا؟ اور کیا اس لڑکی کا اعتبار کرتے ہیں نوجوان جو اپنے ماں باپ کی نہیں ہوئی تمہاری کیا ہوں گی؟ اسی طرح ایجاب و قبول بھی اس کا رکن ہے. اسی طرح دو گواہ ہونا رکن ہے. آئیے آخری رکن نکاح کا جو ہے وہ ہے حق مہر ادا کرنا. مہر دینا رکن ہے، یاد رکھیں نکاح کا. اب مہر جو ہے یاد رکھیے یہ کیش بھی دیا جا سکتا ہے، یہ تھوڑے دن کے لیے ادھار بھی رکھا جا سکتا ہے. اسی طرح نکاح کے وقت طے کیا جا سکتا ہے یا بعد نکاح کی بھی. اگر نکاح کے وقت ٹائم نہیں ملا تو بعد نکاح کی بھی آپ مہر طے کر سکتے ہیں چاہے تو. ٹھیک. لیکن جو شریعت نے اجازت دی نا حق مہر کی کہ تھوڑا سا اس کو لیٹ کر سکتے ہیں، تھوڑا تاخیر سے دے سکتے ہیں، تو ہمارے پاس تو وہ تاخیر کو ایسا کھینچے ربر کے جیسا کہ اس کی موت تک نہیں دیتا ہے وہ مہر. ایک آدمی نکاح کرتا ہے اور موت تک مہر نہیں دیتا ہے، مر جاتا ہے مہر نہیں دیتا ہے اپنی عورت، اپنی جو ہے بیوی کا. یاد رکھیے نکاح کے لیے مہر یہ شرائط ہے
یہ اس کے ارکان ہیں، اگر یہ نہ ہو تو نکاح نہیں ہوتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لیجیے، آپ نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، جو شخص نکاح کرے اور مہر دینے کا ارادہ نہ ہو، بس ایسی باندھ لے چپ چپ، دے دو کیا ہے، ارادہ نہ ہو، ایسے آدمی نے زنا کیا۔ کیا فرمایا؟ جو شخص مہر طے کرے، دینے کا ارادہ نہ ہو، تو ایسے آدمی نے زنا کیا۔ دیکھیے آپ نکاح کر رہے سنت سمجھ کے، ہو رہا ہے زنا ہو، اس لیے کہ آپ نے مہر طے تو کیا لیکن دینے کا ارادہ نہیں ہے۔ تو تھوڑی دیر کے لیے اگر مہر آپ آگے پیچھے بڑھاتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، یاد رکھیے۔ بیوی اپنے طرف سے مہر معاف کرتی ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں، لیکن مرنے کے بعد شوہر کے لا کر کھڑا کرنا اس کو، بیچاری اپنی آفت اور مصیبت میں، اور بولتے معاف کر دو معاف کر دو معاف کر دو، وہ بیچاری بولتی جا معاف کرے، زندہ تھا نہیں دیا، مرے بعد کیا دیں گے، کیا دیں گے؟ صحیح بات ہے، زندہ تھا نہیں دیا۔ مہر معاف نہیں ہوتا، یاد رکھ۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ نے مہر باندھا 10,000 روپے اور وہ دے دیا، اور وہ خاتون کہے کہ بھائی آپ رکھ لیجیے، نہیں چاہیے، ایک الگ بات ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو 10,000 مہر باندھے دے دی اور بعد میں کہاں ڈالے، کہاں رکھے، مسجد میں دے دیں گے نا؟ کیوں؟ اپنی تنخواہ مسجد میں لے آ کے دیتے، اس کا مہر کیوں مسجد میں دیں گے تم؟ پھر اس کی مرضی، جو چاہے کرے، وہ گاڑی لے، اس سے اپنا جو کالج کے ایجوکیشن کی فیس بھرے، زیور بنائے، کچھ بھی کرے، اس کی مرضی۔ اس کو پوچھتے کیوں کہاں ڈالے کہاں رکھے، کدھر ہے، کون سے لاکر میں، اس کو مسجد میں دے دیں گے۔ یا بہت سے لوگ تو مہر دیتے اور بولتے چلو مسجد میں دے دو، اور مولوی صاحب چٹھی پھاڑ لو۔ تو دیے گئے کو مہر آپ نے ایسا، پھر جو آپ کو دینے کی نیت ہی نہیں تھی، خود کے جیب سے صدقہ دیتے کبھی 10,000 روپے نکال کر، نہیں، بیوی کا مہر تو اٹھا کر دے دیا مسجد میں۔ تو یاد رکھیے، اب بیچاری عورتیں بھی سوچتی جانے تو نکاح اتنی مشکل سے ہوا، اور نکاح خود 25,000 تو اس نے جوڑے کی لیا، یہ 11,000 مہر کیا ہے ہمارے لیے، صدقہ سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، ہوتا ہے نا۔ 11,000 مہر مانتا، 25,000 تو جوڑے کی لیا خالی رقم، تو وہ بھی بولتے یار صدقہ 11,000 کیا ہے ہمارے لیے، دو۔ سبحان اللہ۔ جو دیکھیے شرائط ہے وہ تو سب غائب ہے، جو نہیں ہے وہ سب ہے۔ اور جو مہر، جو رکن ہے، وہ ادھار، انجمن، کیش۔ کوئی ایسا آدمی اس مجمع میں جس نے انجمن ادھار لیا اور اس کو آج تک پیسہ نہیں تھا، 10-20 سال ہو گئے؟ انجمن کیش، گوشت والے سے گوشت کیش، کیٹرر سے کیٹرنگ فیس کیش، ہال کیش، ٹرانسپورٹیشن کیش، زیورات کیش، کپڑے کیش۔ اور جو رکن ہے، جب رکن نہیں نکاح کی، یہ کچھ بھی نہیں رہا تو بھی نکاح ہوتا، اور جو رکن ہے مہر، ادھار۔ جو ادھار ہو سکتا تھا وہ کیش، اور جو کیش تھا وہ ادھار کر دیا، کیش دیجئے اس کو۔ اور اس میں بھی ایسا نہ دیکھیے، مہر بھی ایسا باندھتے ہیں کہ اللہ رحم کرے، کہ اللہ رب العزت دے رہا 50,000 مہینہ کما رہا ہے، 700 روپے مہر، شرم سے مر جاؤ، 700 روپے دے رہے ہو، صرف ایک لڑکی سے نکاح کر رہے ہو اور 700 روپے دیتے ہو تم۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، ہاں جس کی طاقت 700 کی 700 ہی دے، کیا میں تو اتنا ہی کماتا ہوں کہ میں 3,000 کماتا ہوں، 700 بڑی چیز ہے میرے لیے، لیکن اللہ نے سب کچھ دیا، لاکھ روپے تو صرف کپڑوں پہ خرچ کرتے ہیں، مہر باندھتے 11,000، 786، 36 روپے، 32 روپے، 12 آنے، 8 آنے، ہے نا، 16 آنے، ایسے مہر ہوتے لوگوں کے آج کے دور میں۔ مہر بہت زیادہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ انسان زیر بار ہو جائے کہ شادی نہ کر سکے، اور مہر زیادہ لڑکیوں کا، یا اتنا کم بھی نہ ہو کہ لوگ مہر کی اہمیت ہی ختم کر دے کہ مہر کیا دینا، چلو یہ تو 25,000 تو جوڑے کے لے لیا اس نے، 11,000 کیا جانا، چھوڑو۔ مہر ایسا کچھ دیجئے جو واقعی میں کچھ تناسب میں، کچھ پرسنٹیج میں ہو آپ کی حیثیت کے اعتبار سے، کہ اس کو بھی لگے آپ اس کی شرمگاہ جو حلال کرتے ہو، مہر تو وجہ ہے اس کی شرمگاہ، ورنہ ایسا کیا تھا آپ دونوں کے بیچ میں اس کے حرام تھے، اسی نے تو حلال کیا شرمگاہ کو، تو کچھ ایسا دو کہ لگے کوئی چیز لیا تو کچھ دیا گیا اس کے بدلے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اب لاکھوں دے دے، فلاں دے دے، کچھ بھی آپ دے سکتے۔ حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی، ایک خاتون ہے کہ اللہ کے رسول مجھ سے نکاح کر لے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کی ضرورت نہیں سمجھتا، تو کہا آپ جس سے مناسب سمجھے میرا نکاح کر دیں۔ وہ نومسلمہ تھی، اس کا کوئی ولی نہیں تھا، اور نبی ولی بن جاتا ہے پھر ایسے لوگوں کا، کہا آپ کر دیجئے پھر کسی سے نکاح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے رک جا، وہ رکی رہی مجمع میں۔ ادھر ایک شخص، ایک صحابی اٹھ کر اللہ کے رسول میرا نکاح کر دیجیے، میں بڑا پریشان ہوں نکاح کے لیے اس عورت سے۔ کہا کیا ہے تیرے پاس دینے کے پاس، کچھ سونا وونا ہے جا مہر کے لیے لے کے آ۔ وہ بھاگتا ہوا گیا، گھر جا کے آ کہ اللہ کے رسول کچھ بھی نہیں ہے سونا۔ کہا کچھ چاندی ہوں گی جا لے کر آ مہر کے لیے۔ وہ بھاگتا ہوا گیا کہ اللہ کے رسول چاندی کا بھی کچھ نہیں۔ کہا جا ایک آدھ لوہے کی انگوٹھی تو ہوں گی گھر پر، وہ مہر میں دے۔ وہ بھاگتا ہوا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں میرے پاس، میں تو بڑا غریب ہوں۔ پھر کیا ہے؟ تو کہا ایک چادر۔ کہا کہاں ہے؟ کہا باندھی ہوئی۔ تو کہا اب یہ اس کی کیا کام آئیں گی؟ ایک ہی چادر تھی اس صحابی کے پاس، نہ گھر میں کچھ نہ آنکھ پہ کچھ، ایک چادر میں تھے اوپر بھی کچھ نہیں تھا۔ کہا یہ اس کے کیا کام آئیں گی؟ یہ تو تیرے آنکھ پر اگر لے لیں گے تو تیرا جو آنکھ کھلا ہو جائے گا۔ کہا بس کچھ بھی نہیں میرے پاس۔ وہ بڑا آزردہ ہو گیا، اب سمجھ گیا کہ اب تو نکاح نہیں ہوتا، مہر دینے کچھ نہیں ہے، اور آزردہ ہو کے چلا گیا مجلس سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر بعد کہا وہ نوجوان کہاں ہے جو مجھے کہہ رہا تھا نکاح کے لیے، کہاں ہے وہ؟ تو کہا اللہ کے رسول بڑا بیچارہ مایوس ہو کر چلا گیا، اس کو تو لگا مہر نہیں تو اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ کہا اسے بلاؤ۔ ایک شخص گیا، اس کو بلا کے لا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلاتے ہیں۔ وہ آیا اور کہا اللہ کے رسول کیا بات ہے؟ کہا تجھے قرآن آتا ہے؟ تو کہاں آتا ہے؟ کہا کیا آتا ہے؟ کہا فلاں سورت فلاں سورت فلاں سورت، اس کو جو قرآن حفظ تھا اس نے سنا دیا فوراً۔ کہا یہ سب آتا ہے؟ کہا جا اس کے بدلے میں کہ تو شادی کے بعد اسے سکھائیں گا، میں تیرا مہر اس سے نکاح کر دیتا ہوں، یہی تیرا مہر ہوگا۔ تو قرآن کا سکھانا آپ نے مہر باندھ دیا، لیکن کیش تھا وہ بھی، مطلب فوراً سکھانا ہے تجھے، یہ نہیں کہا کہ جانتے پھر وہ انگوٹھی بعد میں اور فلاں اور فلاں۔
لیکن ہم نے وہ خالی جواز دے لیا کہ بعد میں چونکہ وہ سکھا سکتا ہے تو مرنے تک دیتے نہیں اس کو. مہر رکن ہے، اس کو حق ہے، اس کو فریضہ اللہ نے قرآن میں کہا کیش ادا کیجیے اور نکاح سے پہلے دیجیے. ایجاب و قبول ہوتا ہے نا، اس سے پہلے کہ نکاح طے ہو گیا 8 تاریخ کو نکاح ہے تو اس سے پہلے بھیجیے 2-4 دن پہلے ادبن کی یہ مہر ہے. اب لڑکی چاہے جو چاہے کرے، لڑکی کا باپ چاہے جو چاہے کرے اس مہر کے ساتھ، اس کو بھیجیے، کیش دیجیے. اس کو یاد رکھیے لوگ بڑے بڑے مہر مانتے 50,000 مہر، کب دیں گے وہ تھوڑی دینا. آپ دینا کہاں، آپ نے 50,000 بول دو بس، اس لیے کہ لوگوں میں نام ہوگا نا 50,000 مہر. کیش باندھیے، کیا باندھ سکتے اپنی طاقت کے حساب سے. 5,000 دیجیے کیش، لیکن کیش دیجیے. اس سنت کو رواج میں لائیے کہ کیش دیجیے. نہ ہو تو دیکھا جائیں گا نا، سب کچھ ہے، ہر چیز کو آپ کر رہے ہیں سوائے اس کے کہ جو مہر نہیں دے رہے اس کا. تو مہر حق ہے، اس کو ادا کرنا پڑے گا، وہ کرے. حق مہر کی مقدار کچھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن بہت زیادہ بھی نہ ہو کہ لڑکے زیر بار ہو کے نکاح نہ کریں، بہت کم بھی نہ ہو کہ اس کی اہمیت ختم ہو جائے. کچھ نہ کچھ ایسا دیں جو بہرحال مقدار میں ہو. اسی طرح مہر کے لیے کچھ بھی دیا جا سکتا ہے، حتیٰ کہ قرآن سکھانا بھی مہر ہو سکتا ہے. کوئی دینی کورس سکھانا یا کچھ باتیں دین کی سکھانا، یہ بھی اس کا مہر ہو سکتا ہے. حتیٰ کہ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے جب نکاح کیا تو ابو طلحہ سے پیشکش کی کہ اسلام قبول کرو تو یہی تمہارا مہر ہوگا، اور ابو طلحہ نے اسلام قبول کیا تو آپ نے کہا یہی مہر ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ ام سلیم سے زیادہ بہتر مہر ہم نے کسی کا نہیں دیکھا کہ ان کا اسلام قبول کرنا ابو طلحہ کا ان کا مہر تھا. کہا اسلام قبول کر لو میرا مہر ہو گیا. یہ بھی بہرحال مہر ہو سکتا ہے. اسی طرح خطبہ نکاح پڑھنا یہ سنت ہے، یہ فرض نہیں. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بہت سی بار خطبہ نکاح میں کچھ گڑبڑ ہو جاتی تو بس لگے نکاح نہیں ہوا، اس کا نکاح میں گڑبڑ ہو گئی، اس کا خطبہ نکاح غلط ہو گیا. خطبہ نکاح مسنون ہے، صرف فرض نہیں ہے. اس صحابی کو اللہ کے رسول نے جو بات کی اور قرآن کے بدلے میں نکاح کروا دیا، وہاں کوئی خطبہ نکاح آپ نے نہیں پڑھا، بس کہا اور وہ دونوں چلے گئے. اس خطبہ نکاح سنت ہے، مسنون ہے. مسجد میں جو ہے خطبہ نکاح ہو، نکاح مسجد میں ہو، یہ سنت ہے، یاد رکھیے. لیکن یہ کوئی ضروری چیزیں نہیں. اگر خطبہ نکاح نہ بھی ہو، ایجاب و قبول ہو، ولی ہو، مہر مقرر ہو، 2 گواہ ہو، نکاح ہو جائیں گا آسانی سے. ٹھیک ہے، تو خطبہ نکاح سنت ہے. اسی طرح ولیمہ یہ واجب ہے، یہ کرنا پڑے گا ولیمہ. اب جو کرنا ہے وہ نہیں کرتے، جو نہیں کرنا ہے وہ کرتے. شادی کا کھانا ہو رہا ہے، میں حرام نہیں کہتا ہوں اس کو، لیکن وہ سنت سے ثابت بھی نہیں اور ضرورت بھی نہیں اس کی، لیکن دھوم دھام سے ہو رہا ہے. اور پورے میرے دوست احباب میں اسی دن لے جاتا ہوں شادی کے دن اور خوب پلا کے لاتا ہوں، اور بعد میں دوسرے دن جب ولیمہ کرتا ہوں تو مختصر تھوڑے تھوڑے سے لوگ بلا کے کھلاتا ہوں. جبکہ ولیمہ واجب ہے، وہ واجب نہیں تھا اس پہ لڑکی والوں کو کھانا کھلانا. تو جو واجب نہیں اس کو واجب کر دیا، جو واجب ہے اس کو بھول گئے. ولیمہ واجب ہے اور ہر شخص ولیمہ دے نکاح کے بعد، خواہ جو کچھ اس کی طاقت ہو. ایک روایت میں آتا ہے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے نکاح کیا، یہ متفق علیہ روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عبد الرحمن نکاح کیا؟ کہاں اللہ کے رسول نکاح کیا. تو پھر کہا ولیمہ کرو خواہ 1 بکری کیوں نہ ہو. اور ان کی اتنی طاقت تھی، انہوں نے 1 بکری ولیمہ کیا، لوگوں کو بلا کر دعوت دے دی. ٹھیک، آپ دیکھ رہے کتنا. اور اس حدیث میں یہ بات بھی پتہ چلی کہ نکاح کتنے سادے ہوتے تھے، کہ رسول اللہ موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں اور آپ نے نکاح کر لیا تھا. آپ کو نکاح کے بعد پتا چلا کہ ان کا نکاح ہوا تو کہا ولیمہ کر، چاہے 1 بکری کیوں نہ ہو. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نکاح تو ایسا ہوا، یہ جنگ کے معاملے میں جو ہے نا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، غالباً حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا جو ہے یہ نکاح تھا. آپ نے جو ہے یہ ایک یہودی سردار کی بیٹی تھی، اسلام قبول کیا، آپ نے جو ہے ان سے نکاح کیا. اور نکاح کرنے کے بعد صحابہ سے کہا کہ سب لوگ جو ہے کھانا لے کر میرے خیمے میں آ جائے. صحابہ سب لے کے ڈبے اپنے رسول اللہ خیمہ میں، کہا سب کھاؤ، سب کھانے لگے. کہا یہ میرا ولیمہ ہے. بس وہی تھا اس میں سر اعلان کرنا مقصد تھا. لوگوں کو بلایا، خود اپنا لوگ کھانا لائے، اپنا کھائے، کہا یہ میرا ولیمہ ہے. واجب ہے نا تو کروا دیا. اب خود طاقت نہیں تھی، کر دیا کہ آؤ سب اپنا اپنا کھانا ہے توشہ لے کے آؤ، میرا ولیمہ میں اس میں طاقت نہیں ہے، آ جاؤ بیٹھ کر ایک ساتھ کھا لیں گے اور یہ میرا ولیمہ اعلان ہو گیا، میرے نکاح کا ختم ہو گیا معاملہ. لیکن اللہ نے استاد دی تھی عبد الرحمن ابن عوف کو تو 1 بکری کی، کسی کو اللہ نے اونٹ کی استاد دی تو اونٹ کرے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن بہرحال ولیمہ کرے یہ واجب ہے. لیکن لوگ ولیمہ نہیں کرتے اور اس کے برعکس جو ہے وہ باقی تمام چیزیں کرتے جو شریعت نے جس کا حکم نہیں دیا. اسی طرح نکاح سے پہلے منگیتر کو دیکھنا یاد رکھیے جائز ہے، جس سے اس کا نکاح طے ہو رہا ہے، یہ جائز ہے. بہت سی مرتبہ لوگ سمجھتے ہیں کہ نکاح سے پہلے دیکھ نہیں سکتے لڑکی کو، بس خاموشی سے بس کلے ناک بن کر کے معاملہ ہو گیا ختم. شریعت میں یہ حکم نہیں. شریعت میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی انصاری ایک شخص ہے مہاجر تھے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے فلاں انصاریہ سے اپنا نکاح طے کر لیا. تو کہا کیا تو نے اسے دیکھا؟ تو کہا نہیں. کہا انصاریوں کے عورتوں کی آنکھوں میں نقص ہوتا ہے، تھوڑا سا فالٹ ہوتا تھا، آنکھیں تھوڑی سی بیچ میں ہوتی تھی، اندر کی طرف ہوتی تھی، ڈھلی بھی ہوتی تھوڑی سی، جو ہو سکتا کسی کو بعد میں پسند نہ. تو کہا انصاریوں میں ایک نسخ ہوتا ہے، تم ان کی آنکھوں کو ضرور دیکھ لیتے، مطلب اس لڑکی کو دیکھ لیتے. اس نے کہا اللہ کے رسول نہیں دیکھا. پھر وہ صحابی نے دیکھا جا کر. تو لڑکی کو دیکھنا یاد رکھیے، یہ بھی سنت ہے کہ آپ جس سے نکاح کر رہے اسے پہلے دیکھ لے. اب بہت سی بار لڑکی والے سوال کرتے لڑکی کب دیکھے لڑکے کو. ارے میرے بھائی جب لڑکا دیکھنے آئیں گا جب لڑکی دیکھیں گی نا اس کو. اب الگ سے تھوڑی سیشن لیں گے دونوں کا، یہ دیکھنے آیا پھر وہ دیکھیں گے. جب دونوں ایک لڑکی دیکھنے لڑکے کو بلایا گیا، اور یہ جائز طریقہ ہے بتانے کا کہ جب ایسا لگ رہا ہے کہ دینداری سب کچھ معاملہ ہو جائیں گے تو آپ بتا دیجئے لڑکے کو، لڑکی لا کر بٹھا دیجئے. لیکن ہوتا کیا، دیکھیے لڑکی دیکھنے جاتے ہیں، باپ
لڑکے کا چچا، ماموں، رشتہ دار، دوست، احباب سب جا کے بیٹھے ہیں وہاں، لڑکا بیچ میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ بیچاری لڑکی کو لاتے کہ بھائی اس کو دیکھ لو. اب دوست کی حالت تو یوں بیٹھا ہوا ہو اور باقی پورے گھوڑتے رہتے. ہوتا ہے نا، ادھر سے بھائی دھکا دیتا، بھیا زبردست، ادھر سے چچا ہاتھ مارتا کاندھے پہ، بھتیجے زبردست، اور بھتیجا یوں چلاتا ہوں، ارے بیٹا دیکھ لو. وہاں شرماتا. مطلب جہاں نہیں دیکھنا وہاں سڑکوں پہ گھورا گھاری چالو ہے. جہاں حرام ہے سڑکوں پہ دیکھنا عورتوں کو، کسی اور مقام پہ دیکھنا. اگر کسی کا نکاح کی نیت ہے اور کسی عورت کو دیکھے تو حرام نہیں، نکاح کی نیت اس لیے سب کو دیکھ رہا. اور جہاں جائز ہے دیکھنا وہاں نیچے. اب بعد میں اس کو بولتے بھائی لڑکی کیسے تھی دوست، کہے کا دیکھا یار چچا تے اچھا نہیں دکھ رہا، ادھر ماموں بیٹھے تو اچھا نہیں دکھ رہا. اتنے لوگ تھے کیوں پہلے؟ تو غلط بات ہے. لڑکا ہوتا اس لڑکی کے محرم ہوتے ساتھ اور بس دکھا دیتے کمرے میں لے جا کے. سب کا دیکھنا درست بھی نہیں ہے، یاد رکھ. لیکن بہرحال دیکھنا چاہیے. تو وہاں دیکھنے کا موقع. لڑکی کب دیکھے؟ تبھی لڑکی لڑکے کو دیکھیں گے اور چاہے تو پسند کر، چاہے ریجیکٹ کرتا ہے، بہت کالا دکھ رہا، بہت سانولا ہے، بہت ہی گنڈا ہے، ان کو بھی حق ہے یقیناً سب بولنے کا. پھر ریجیکٹ کر دے اگر کرنا ہے تو. دونوں دیکھیں گے. منگیتر کو نکاح سے پہلے دیکھنا اس میں کوئی حرج نہیں، یاد رکھیے. اس لیے کہ نکاح طے کرنے سے پہلے دیکھ لینا یہ زیادہ اچھا ہوتا ہے، تقوی کے لحاظ سے بھی اور پسند کے لحاظ سے بھی. انسانوں کو کوئی چیز ناپسند ہے، باپ کو پسند آ گئی، باپ نے دیکھ لیا، لڑکی کو پسند نہیں، پھر کیا کریں گے؟ شادی کے بعد وہ اس کو جو ہے غلط باتیں بولتا ہے، میرے باپ نے تم کو پسند کیا تھا، ان کو تو ایسی لڑکیاں پسند تھی، میرے کو تھوڑی تم پسند تھے پہلے سے. تو ظاہر سی بات ہے لڑکے کام تھا وہ بولے کہ بھائی فلاں فلاں میرے کو پسند نہیں ہے، لڑکی دیکھے اس کو، ٹھیک ہے. اسی طرح منگیتر کو لیکن محرم نہ سمجھے لڑکیاں. اب رشتہ طے ہو گیا، دیکھ لیے، اس کو محرم ہی سمجھ لیتے ہے نا. ایک فری کا ہینڈسیٹ ان کے پاس، ایک فری کا ہینڈسیٹ ان کے پاس، دونوں رات بھر پڑے ہوئے، دن بھر پڑے ہوئے، اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے. کیا ہے؟ بہو سے بات کر رہا، ہونے والی بچی سے بات کر رہا، فلاں دن رات. وہ محرم تھوڑی بھی ساتھ گھوم رہے، پکچر دیکھ رہے، ادھر جا رہے ادھر. اس لیے کہ یہ تو شادی سے پہلے لوگ کرتے سب لوگ، ہم تو طے ہونے کی بات کر رہے. کون کب شیور ہے کہ رشتہ ہوگا؟ جائز نہیں. ہو سکتا ہے آپ کا رشتہ طے ہو اور ٹوٹ جائے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہوتا ہے بہت سی بات. تو یاد رکھیے منگیتر محرم نہیں ہوتا، اس سے ملا نہیں جا سکتا، اس سے بات نہیں کی جا سکتی، اس سے ہاتھ نہیں ملایا جا سکتا. اس سے ویسا رشتہ رہیں گا ایسا غیر محرم عورتوں سے رہیں گا آپ کا. وہ پردے میں آئیں گی، یہ پردے میں، چاہے اس کا رشتہ طے ہوا اس سے. ٹھیک. تو غیر محرم ہوتا ہے، یاد رکھیے. اس سے جو ہے بہت سی بار لوگ اس کو محرم سمجھنے لگتے ہیں اور نہ جانے پتہ نہیں گھوم رہے پھر رہے، آ رہے دعوتوں میں ساتھ جا رہے، بھائی رشتہ ہونے والا. اسی طرح اپنے منگیتر سے تنہائی میں ایک عورت ملاقات نہیں کر سکتی جب تک اس کا اس سے نکاح نہ ہوا، وہ یاد رکھیے. ٹھیک. اسی طرح اس سے ہاتھ بھی نہیں ملا سکتی اور دیگر بات چیت جو غیر شرعی عذر یا بغیر شرعی عذر کے نہیں کر سکتی، بات یاد رکھیے. اسی طرح وہ کام جو نکاح کے اندر جائز ہے آپ کر سکتے ہیں، وہ باتیں رکھتا ہوں. پھر وہ باتیں رکھ کے بات ختم کروں گا جو حرام ہے، جو ناجائز ہے. ٹھیک. نکاح کے اندر جو جائز چیز ہے وہ یہ ہے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرتبہ پوچھا گیا کہ لڑکی کی رضامندی کیا ہوں گی، جو کماری ہے اور جو شادی مطلب مطلقہ ہے، بیوہ ہے، دونوں کی رضامندی کیا ہوں گی؟ تو آپ نے فرمایا کماری لڑکی کی رضامندی اس کی خاموشی ہے. اگر باپ پوچھے جا کہ بیٹا وہ لڑکا پسند ہے، لڑکی خاموش ہے، مطلب ہاں اس کا معنی. اور کہا جو مطلقہ ہے یا بیوہ ہے اس کی رضامندی، اس کا کہنا پڑے گا اس کو، ہاں تبھی لی جائیں گے. اور جو کماری ہوتی ہے اس کی خاموشی ہاں ہے. تو میں اس لیے لڑکیوں کو بھی کہتا ہوں اگر آپ کو کوئی چیز پسند نہیں ہے تو نہ کہیے، اس لیے کہ آپ کی خاموشی کماری لڑکیوں کی وہاں مانی جاتی ہے شریعت میں. اور شادی شدہ یا مطلقہ عورتیں ہیں جن جو نکاح ایک بار ہو چکا ہے، شوہر انتقال کر گیا ہو، طلاق ہو، خلا لیا ہو، تو ایسی عورتوں کے لیے یاد رکھیے ان کا ہاں بولنا منہ سے ضروری ہے. اور جو کماری عورتیں ان کی خاموشی ہاں ہوتی ہے. اگر پسند نہیں ہے تو آپ بالکل کہیے نہ. آپ خاموش رہیں گے تو اس کا مطلب شریعت میں ہوتا ہے ہاں. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کماری لڑکیاں شرمیلی ہوتی ہیں، لہٰذا وہاں نہیں کہیں گی، ان کی خاموشی ہی ہاں ہے. ٹھیک ہے. تو ایجاب و قبول میں خاموش اگر آپ رہتے ہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے ہاں. اسی طرح بڑی عمر کا آدمی چھوٹی عمر کی لڑکی سے نکاح کر سکتا ہے، یہ جائز ہے. اور چھوٹی عمر کا آدمی بڑی اور عمر کی عورت سے بھی نکاح کر سکتا ہے، یہ جائز ہے. ہمارے پاس یہ معاملہ بھی ختم ہو گیا کہ اگر کوئی خاتون ہے مثال کے طور پر، عمر سے بڑی تو چھوڑی، اس کے عمر کے برابر بھی تو بولتے سے نکاح نہیں سکتا، وہ عمر کے برابر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو انسانیت کی نمونہ اور رول ماڈل ہے، آپ نے عین جوانی کی حالت میں 25 سال کی عمر میں ایک ڈھلتی عمر کی بیوہ سے جو 2 بار بیوہ یا مطلقہ تھی اس سے نکاح کیا تھا جس کی عمر 40 سال تھی. اس نبی کو ہم نمونہ مانتے ہیں نا. دیکھیے اس کی سنت کیا ہے کہ 25 سال کا ایک نوجوان لڑکا قریش کا جو کسی کے گھر میں رشتہ بھیجے تو کوئی نانا کہہ سکے. یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس شخصیت جو خاندان سے تعلق رکھتے تھے، یہ ایسا خاندان نہ تھا کہ کوئی نہ کہہ دے اٹھ کر. وہ نوجوان لڑکا جو ولی عہد ہے وہ رشتہ بھیجتا ہے خاندان ایک ایسی عورت کو جو ڈھلتی عمر تھی، 40 سال ڈھلتی عمر ہوتی ہے، اور 2 بار مطلقہ تھی، 2 طلاقیں ہو چکی تھی اس عورت کی. اس عورت سے آپ نے نکاح کیا اس لیے کہ وہ پاک دامن عورت تھی، نیک عورت تھی، اور آپ ان کی تجارتی قافلے لے جانے کی وجہ سے جانتے تھے ان کی کیا اچھی خوبیاں اور خصوصیتیں تھی، جس کی بنیاد پر آپ نے اس عورت سے نکاح پسند کیا بنسبت کسی کنواری سے نکاح کرنے کے اور نوجوان سے نکاح کرنے کے اور جو ہے اپنے سے کم عمر سے نکاح کرنے سے. تو یہ کیا رول ماڈل نہیں نبی ہمارے لیے کہ آپ نے اتنی بڑی عمر، اپنے سے 15 سال عمر بڑی عورت سے نکاح کیا؟ چھوٹی سی بھی ہو سکتا ہے. تو یہ دونوں جائز ہے، یاد رکھیے.
بہت سی مرتبہ لوگ اس لیے نکاح نہیں کرتے لڑکی عمر میں زیادہ ہے، زیادہ آ گئی تو کیا ہو گیا، یہ بھی تو نبی کی سنت ہے، کر سکتے ہیں ہم بالکل، یہ بالکل جائز ہے، نہ اس پہ کوئی برا کہے، نہ تم کو تو کوئی کچھ بھی بولیں گے بیٹے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی لڑکی خد میں زیادہ ہو لڑکا خد میں کم ہو، یہ بھی کوئی عیب نہیں. لڑکی بہت موٹی ہو لڑکا بہت دبلا ہو، یہ بھی کوئی عیب نہیں. لڑکی بہت کالی ہو لڑکا بہت گورا ہو، یہ بھی کوئی عیب نہیں. سب چلتا ہے. شریعت میں دینداری اصل ہے. اگر آپ کو گورے 1000 لڑکیاں مل رہے ہیں لیکن ایک کالی دیندار ہے، ترجیح دیجیے اس کو. میں کسی کی برائی بیان نہیں کر رہا ہوں کہ گورے برے ہوتے ہیں کالے اچھے، میں کچھ نہیں کر رہا ہوں. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں لوگ جس کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں کوئی ضروری نہیں وہ ہر بار تقوی متقی پرہیزگار ہو. ٹھیک، تو بہرحال اس چیز کو رکھیں. اسی طرح نکاح میں ممنوع امور کیا ہوں گے، ناجائز امور کیا ہوں گے. ٹھیک ہے، اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے اگر کسی کو نکاح پہلے سے کسی کا نکاح کا پیغام چلا گیا اور آپ کو پتا ہو کہ فلاں لڑکے نے اس لڑکی کو پیغام بھیج دیا ہے اور انہوں نے پیغام کو قبول کر لیا ہے، تو یہ جائز نہیں دوسرے لڑکے کے لیے کہ اپنا پیغام وہاں بھیجے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جامع ترمذی کی روایت ہے کہ جب تمہارا مومن بھائی کسی کو رشتہ بھیج دے، وہ رشتہ ان کو قبول ہو، تو دوسرا مرد اس گھر میں رشتہ نہیں بھیج سکتا. یہ بھی ایک بد اخلاقی. لوگ دیکھتے ہیں کہ کسی گھر میں کسی لڑکی کو کسی نے رشتہ بھیجا، انہوں نے ہاں کر دیا، یہ دوسرا رشتہ بھیجتے ہیں اور مجبور کرتے ہیں ان کو کہ ہم سے شادی کرو، اس سے نہیں کرنا. یہ جائز نہیں اور حرام ہے. اسی طرح حالات احرام میں نکاح کرنا، نکاح پڑھانا، نکاح طے کرنا، یہ سب یاد رکھیے جائز نہیں حالات احرام میں. ورنہ ہوتا ہے عورتوں کا ایک مسئلہ ہوتا ہے، ہر جگہ جاتے ہیں اگر گھر میں ان کے لڑکے تو بس لڑکیوں کو دیکھتے رہتے ہیں. بہت سی بار اجتماعات میں بھی ہوتے صرف لڑکیاں دیکھتے رہتے ہو، کہاں وہ کریں گے. میں ہمیشہ ایسی عورتوں سے کہتا ہوں کہ دیکھو بھائی، ضروری نہیں جس پہ تو انگلی رکھ دو وہاں کہہ دے تمہیں، ہے نا. کہ تو یہ سمجھتے ہیں اپنا لڑکا ہے تو کسی کو بھی اپنے بس سب غلام ہے اپنے، جس کو بولیں گے بس وہ تو آ کر پیروں میں پڑ جائیں گے، بولیں گے لے لو میری لڑکی. ہر کوئی تھوڑی ہاں بولنے والا ہے. ہو سکتا ہاں بولے، ہو سکتا نہ کرے. لیکن احرام میں بالخصوص آپ حج کو جائے تو وہاں دیکھتے نا بیٹے کون سی لڑکی فلاں ہے، کون سے لوگ آ رہے ہیں. یہ جائز نہیں ہوگا. ایسی حالت میں کوئی نکاح نہیں ہو سکتا نہ ہوگا. اسی طرح کوئی عورت حمل سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا. اس کی طلاق ہوگی کسی پہلے شوہر سے اور حمل سے نکاح نہیں ہوگا جب تک کہ اس کا حمل پیدا نہ ہو جائے، اولاد نہ ہو جائے. ایسی عورت کا بھی نکاح نہیں ہوگا. اسی طرح خوشی کے موقع پر جائز امور کیا ہو سکتے ہیں. اب خوشی ہے، نکاح تو خوشی ہوتی ہے نا، کیا کیا جائز کام ہم کر سکتے ہیں، آئیے وہ بھی جان لیں نکاح کے اندر تاکہ پتہ چل جائے. ٹھیک ہے، مردوں کا ایسی خوشبو لگانا جو ظاہر ہو، یہ نکاح میں یا خوشی میں جائز ہے. اور عورتوں کا ایسی خوشبو لگانا جو ظاہر نہ ہو، جس کی خوشبو نہ آتی ہو، صرف دھبا آتا ہو. یہ بات سمجھیے تھوڑا سا. خوشبو جو مہکتی ہو یہ مردوں کے لیے ہے صرف، اور خوشبو جو مہکتی نہ ہو، صرف جس کا دھبا آتا ہو. حدیث میں دھبا مطلب یہ کہ جس کو جا کر جب ناک لگا دی جائے تو اس کی خوشبو آئے، جس کی فریگرنس نہ ہو، خوشبو اڑتی نہ ہو. جس کی خوشبو اڑتی ہو وہ خوشبو مردوں کے لیے ہے. جس کی خوشبو ایسی ہو جو جگہ پر بالکل جا کر سونگنے سے پتہ چلے، مطلب کسی کے چلنے سے وہ خوشبو نہ اڑے، کسی ہوا سے وہ خوشبو ٹرانسفر نہ ہو، تو ایسی خوشبو عورتوں کے لیے اور ویسی خوشبو مردوں کے لیے. آج ہم زمانے میں دیکھتے ہیں عورتیں اتنی خوشبو لگاتی ہے کہ جن خوشبو کو لوگ سونگتے ہیں. اسی طرح فتنے کا ڈر نہ ہو تو چھوٹی بچیاں گھر میں دف بجا سکتی ہیں. نکاح میں یہ جائز ہے. چھوٹی بچیاں گھر کے اندرونی حصے میں دف بجا سکتی ہے اور ایسے گیت گا سکتی ہے جس میں عورتوں کی تعریف نہ ہو، حسن و جمال کی تعریف نہ ہو، گندی باتیں نہ ہو، شرک اور بدعت نہ ہو. ایسے گیت گا سکتی ہے. یہ جائز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ ایک گھر میں گئے، ابوبکر صدیق آپ کے ساتھ تھے اور کچھ بچیاں دف بجا رہی تھی اور گیت گا رہی تھی. گھر کے اندر کے حصے میں ایک صحابی کا نکاح تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سنتے رہے. ابوبکر صدیق آگے گئے اور کہا خاموش بیٹھ جاؤ، خاموش بیٹھ جاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر گانے دو، کوئی بات نہیں. ان لڑکیوں نے دف بجاتے بجاتے ایک بات کہہ دی. جیسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، دف یاد رکھی ایک ہاتھ سے بجانے والا ایک چیز ہوتی ہے اور 2 ہاتھ سے بجانے والا ڈھول نہیں، دف. تو اللہ کے رسول کو جیسے ہی دیکھا ان لڑکیوں نے تو کہا ہم میں ایک نبی ایسا ہے جو غائب کا جانتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً آگے بڑھ کر کہا بیٹا یہ مصرع چھوڑ دو، میں غائب کی بات نہیں جانتا، یہ مصرع چھوڑ دو، باقی جو گا رہی تھی گاتے رہو. تو چھوٹی بچیاں ایک ہاتھ سے بجنے والی ایک چیز لے کر گھر کے اندر کے حصے میں فتنے کا ڈر نہ ہو تو یہ جائز طریقہ ہے خوشی منانے کا. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح خواتین کے لیے سونے کے زیور اور ریشمی لباس پہننا جائز ہے، خوشی میں پہن سکتے ہیں. ٹھیک، لیکن مردوں کے لیے سونے کے زیور اور ریشمی لباس پہننا حرام ہے. بالخصوص جن کا نکاح ہوتا ہے ایسے مردوں کو دیکھا جاتا ہے کہ انگوٹھیاں پہنتے ہیں سونے کی. ایک انگوٹھی یہ ساس نے ڈالی، چچی ساس نے ڈالی، یہ ساس وہ ساس فلاں ساس، یہ ساس گلے میں ہار بھی ڈال دے رہے. آج کل مردوں کو تھوڑے دن میں دیکھیے آپ کو بالی پہنائیں گے ٹوچ کر. ٹھیک ہے کہ وہ بالی پہن لو. آپ داماد سب کچھ پہنتا ہے تو یہ کیوں نہیں پہنے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوجوان کو دیکھا. دیکھیے وہ نوجوان کیا تقویٰ تھا ان کا. اس کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی. کہا کیا تو پسند کرتا ہے تو جہنم کی انگوٹھی پہنائی جائے؟ تو کہا اللہ کے رسول نہیں. تو کہا تو نے سونا پہنا ہے، جو مرد سونا پہنتا ہے اتنا حصہ اس کا آنکھ میں جلا جائے گا. اس نے وہ انگوٹھی نکالی اور پھینک دی. پیچھے سے ایک صحابی اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے منع کیا نا، تو اپنی گھر کی عورتوں کو تو انگوٹھی دے سکتا ہے، تو نے پھینک کیوں دی؟ تو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے یہ نہ کہا، صرف یہ کہا کہ تو کیا پسند کرتا ہے جہنم کی انگوٹھی. میں نے کہا تو کہا پھینک دے. اب میں اس انگوٹھی کو نہیں اٹھا سکتا، پھینک دیا میں نے. اس نے اٹھایا نہیں، حالانکہ اسی گھر کی مردوں کے لیے جائز تھی، لیکن رسول اللہ نے کیا کہا تھا؟ پھر پھینک دے. نکال کر پھینک دیا اس نے.
تو یہ تقویٰ ہے، یاد رکھیے نکاح ایسا ہونا چاہیے. نہیں وہ لوگ مان رہے نہیں، میرے کو پنا رہے اس لیے میں پہن لے رہا ہوں. ایسا کریں گے تو یاد رکھو آج میٹھا لڈو تجھے پکڑ کے کھلا رہے، کل کڑوا بھی کھلا دیں گے، تو سنتے ہی رہیں گا بس. اس لیے کہ نہیں وہ بول رہے تھے کرنا ہے، یہ بولے کر لو، ناچ لو بولے تھوڑا ناچ لیا، گالو بولے گا لیا، شراب پی لیا تھوڑا پی لیا، فلاں کر لیا. ایسا تھوڑی ہوتا ہے. حرام چیز حرام ہے، پھر چاہے اس کے لیے آپ جان دے دو، آپ کا مسئلہ ہے. میں نکاح کرنا چاہے تو کرو، مجھ سے میں ایسا ہوں، نہیں تو جاؤ، مجھے کیا ضرورت ہے. نہیں پہن سکتا ہوں. لڑکوں کے لیے ریشم اور انگوٹھی یا سونے کی چیزیں پہننا حرام ہے، یہ درست نہیں. اسی طرح بالوں میں مہندی لگانا خوشی کے موقع پر یہ بھی جائز ہے، عام حالت میں بھی لگا سکتے ہیں. خوشی کے موقع پر بھی مہندی، کالی مہندی نہیں کہہ رہا ہوں، مہندی جو لال ہوتی ہے، مہندی کبھی بھی کالا رنگ نہیں دیتی ہے، ہر مہندی لال ہوتی ہے صرف، ٹھیک ہے، تو مہندی لگا سکتے ہیں، یہ بھی جائز ہے. اب خوشی کے موقع پر ناجائز امور، اب نکاح طے ہو رہا ہے، اب کیا کیا کام نہیں کر سکتے جو لوگ کرتے عموماً. بالوں میں جوڑا لگانا، یہ ویک لگانا، یہ جائز نہیں، یاد رکھیے. بہت سی عورتیں بالوں میں نقلی بال، جوڑا، ویک لگاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے خاتون ہے کہ اللہ کے رسول، میری بیٹی کی بیماری سے بال جھڑ گئے. ان کی بیٹی تھی، لڑکی تھی، دیکھیے لڑکی کی بات نہیں، لڑکی تھی جس کے بال جھڑ گئے تھے. کہا بیماری سے اس کے بال جھڑ گئے، کیا میں اس کے نکاح کی خاطر نقلی بال لگا دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں تجھے اجازت نہیں دیتا، اس کے نکاح کے لیے بھی نقلی بال نہ لگا. دیکھیے لڑکی تھی، اس کے بال جا چکے تھے، تب بھی آپ نے اجازت نہیں دی. تو خوشی کے موقع پر کوئی جوڑے نہ لگائے، نقلی بال نہ لگائے عورتیں، یا ویک نہ پہنے جس طرح سے مرد پہنتے، یہ جائز نہیں ہوں. ٹھیک. اسی طرح سونے یا چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا حرام ہے. بہت سے لوگ آج نام و نمود کے لیے بتاتے ہیں کہ ہم بہت مالدار ہیں، چاندی کے برتنوں میں کھانا کھلاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو لوگ چاندی اور سونے کے برتنوں میں کھانا کھاتے ہیں وہ درحقیقت اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں، آگ کے گولے ڈالتے ہیں. ایسے محفلوں میں نہ جائے، ان محفلوں کو بائک آؤٹ کرے. ان محفلوں کو پتہ چلے سونے چاندی کے برتن تو اٹھ کر چلے جاؤ. ہوتا ہے نا چاندی کے برتنوں میں لوگ کھانا کھلا رہے ہیں، شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا. ٹھیک. اسی طرح سونے کی انگوٹھی پہننے والا مرد وہ جو ہے آگ کے انگارے اپنے ہاتھ میں لیتا ہے. جو بات میں نے رکھی وہ نوجوان کی، آنکھ کا انگارہ ہے ایسے شخص کے ہاتھ میں مرد کے جو سونے کی کوئی چیز اپنے ہاتھوں میں پہنتا ہے. اسی طرح ٹخنوں سے نیچے کوئی چیز پہننا مرد کے لیے جائز نہیں ہے. یہ غم میں بھی جائز نہیں، عام حالت میں بھی جائز نہیں، خوشی میں بھی جائز. ورنہ بہت سی اور ہوتا ہے کہ مرد آپ دیکھتے ہیں بہت سے بچے عادی تو ہوتے ٹخنے سے اوپر پہننے کا، شادی کے دن نیچے لٹکاتے ہیں. سبحان اللہ. کیا خوشی میں حرام کاری کرنا جائز ہے؟ نہیں، وہاں بھی جائز نہیں. ادھر اسی طرح دوسروں کے مقابلے میں اپنی بڑائی اور فخر جتلانا، نکاح اور شادیاں کر کے بتاتا ہوں میں کیا ہوں، پڑاخے، بینڈ باجا، ڈولی اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. یہ شادی دکھاوے کا مرکز نہیں ہے، شادی دین اور ایمان مکمل کرنے کی چیز ہے. یہ تقوی کی بنیاد پہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اسی طرح ہاتھوں کے، اسی طرح جو ہے مشین کے تحت جسم پر بیل بوٹے بنانا، بیل بوٹے بناتے ہیں نا، ٹیٹوئنگ کرتے ہیں جو پرماننٹ ہوتے ہیں، بیل بوٹے بنانا. اسی طرح خوبصورتی کے لیے چہرے کے بال نکالنا، بہوؤں کے بال نکالتے ہیں لوگ، داڑیاں کاٹتے ہیں، مونچھیں نکالتے ہیں، داڑھی کاٹ دیتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں کرنا خوبصورتی کے لیے یاد رکھیں شریعت میں حرام ہے، یا کسی بھی کام کے لیے بہرحال حرام ہے. لیکن خوشی کے موقع پر خصوص عورتوں میں تو آج کل فیشن بن چکا، ہر عورت جو ہے اپنے بہوؤں کی بال نکالتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت پر لعنت بھیجی ہے جو گوندے اور گندوائے، ٹیٹوئنگ کرے اور ٹیٹوئنگ کروائے، بال نکالے اور نکلوائے، جو نکالنے والے رہتے وہ اور جو نکلواتی وہ، لعنت بھیجی ایسی عورتوں پر. اور جو نقلی بال لگائے اور جو اس کو لگاتی ہے ان پر لعنت بھیجی. لیکن آج بہوؤں کو بنانا عام ہو چکا ہے. نہیں میرے بال کھڑے آ جاتے ہیں، آنے دیجیے، وہ کھڑے بال اللہ کو محبوب ہے تمہارے اس بال نکالنے کی، اس لیے کہ شریعت حرام ہے. اور نبی نے جب لعنت بھیجی ہے تو آپ کچھ بھی کر لے، وہ چہرہ خوبصورت نہیں، وہ لعنتی چہرہ ہے. اس لیے کہ وہ آپ کے لیے فتنے کا باعث بنے گا. دیکھنا وہ چہرہ، جس چہرے کی وجہ سے جو آپ نے نبی کی جو سنت کو چھوڑا اور آپ نے لعنت بھیجی ایسی عورتوں پر جو خوبصورتی کے لیے تمام کام کریں. اور ظاہر سی بات ہے یہ مردوں کے لیے بھی ہے جو خوبصورتی کے لیے سمجھتے ہیں داڑھی کٹانا چیز ہے، جن پہ بھی لعنت ہے. ٹھیک. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جو ہے داڑھی رکھنے کا حکم دیا اور مونچھوں کو تراشنے کا حکم دیا. ہاں خواتین جو ہے مہندی سے بیل بوٹے لگا سکتی، مہندی وہ کوئی مسئلہ نہیں، چاہے ہاتھ پہ لگاؤ کہیں تک بھی اوپر تک، وہ مسئلہ نہیں. لیکن یہ جو گندواتے ہیں ٹیٹوئنگ وہ جائز نہیں ہوگا شریعت میں. ٹھیک. اسی طرح باریک یا تنگ لباس پہننا یا ایسا لباس جو نمایاں کرتا ہو، جسم کو چھلکاتا ہو، یہ بھی شریعت حرام ہے، یاد رکھیں. لیکن آج لباس کے معاملے میں سمجھتا ہوں تاکید کر کر کے سب تھک گئے، آنکھوں کا پانی ہم سب کا مرا ہوا ہے. اسی طرح عورت مردوں کی مشابہت اختیار نہ کرے، مرد عورتوں کی مشابہت اختیار نہ کرے. اسی طرح اپنی مجالس میں ہم کوئی حرام چیزوں کا کھانا پینا رکھنا برتنا یہ نہ کرے. ایسی جگہ جہاں بھی ہوتا ہے وہاں سے آپ اٹھ جائیں. اسی طرح 40 دن سے زیادہ ناخن اور بالوں کا بڑھانا شریعت میں جائز نہیں، یاد رکھیے. 40 دن سے زیادہ. اس کے تعلق سے جامع ترمذی کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے ناخن کاٹنے اور مونچھیں تراشنے اور زیر ناف بال نکالنے کے لیے 40 دن جو ہے ہمیں اس کا وقفہ بتایا کرتے تھے. 40 ڈیز سے زیادہ نہ ناخن بڑھائیں گے آپ، نہ مونچھیں بڑھائیں گے، نہ جو ہے زیر ناف کی بال بڑھائیں گے. اب عورتوں کو دیکھا جاتا ہے سال 2 سال سے ناخن نہیں کاٹتے ہیں، بڑے بڑے ناخن کرتے ہیں. پتہ نہیں کیا مقصد ہوتا ہے، کسی پہ حملہ کر دینا، مارنا، کیا وقت ضرورت ہتھیار کا کام کرتے، وہ بھی نہیں سمجھ. اتنے نازک ہوتے ہیں کہ آپ کہیں لگائیں گے ٹوٹ جاتے ہیں. کوئی اگر فائدہ بتائے تو سمجھ میں بھی آتا ہے کہ ایسے بڑے فائدے ہو جا رہے ہیں اور یہ وقت کی ضرورت اور مجبوری ہے. بڑے بڑے ناخن کرتے ہیں. یاد رکھیں 40 دن سے زیادہ ناخن آپ بڑے
نہیں کر سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو منع کیا ہے. اسی طرح مردوں کا عورتوں کے سامنے آنا، عورتوں کا مردوں کے سامنے آنا، یہ تو عام ہو جاتا ہے ہمارے پاس. شادی ہے بولے تو پھر تو کیا ہے، کوئی پردہ نہیں، کوئی عورت نہیں، کوئی بوڑھی نہیں، کوئی جوان نہیں، کوئی بچہ نہیں، بس سب گھل مل کے کھا رہے پی رہے ہنس رہے گا رہے. یاد رکھیے شریعت نے تمام چیزیں حرام ہے. موسیقی بجانا، ڈھول تاشی کرنا، یہ تمام چیز شریعت میں حرام ہے. اب آئیے وہ رسومات جو ہم لوگ عموماً نکاح میں کرتے ہیں جو شریعت میں حرام ہے، مختصر سی ایک فہرست جو ہے آپ کے سامنے رکھی بات میں ختم کرتا ہوں. نکاح سے قبل منگنی کی رسم کرنا یہ شریعتاً حرام ہے. یاد رکھیے منگنی کی رسم کرتے ہیں نا، منگنی کی رسم سے مراد یہ ہو سکتا ہے تاریخ کا رسم کے نام سے جو ہوتا، یا فلانے کا رسم، اس کا رسم، اس کتنے رسم کرتے ہیں نا کہ شادی تو ایک طرف آزادی سے رسمیں چلتے رہتے، 4 6 8 سال تک رسمیں چلتے پھر شادی ہوتی ہے اس کی. ٹھیک، تو یہ رسومات تمام حرام، خرافات اور بدعت ہے. یاد رکھیے. اسی طرح لڑکے والوں کا لڑکی والوں کے پاس، لڑکی والوں کا لڑکے والوں کے پاس وہ بدی کی رسم بولتے ہیں. وہ کچھ تو بھی اٹھا کر یہ سامان وہاں جاتا ہے، وہ سامان یہاں آتا ہے، ان کے توال وہاں، ان کے توال یہاں، ان کی چادریں وہاں، ان کی چادریں یہاں، ان کی چپلیں وہاں، ان کی چپلیں یہاں، ان کے پاؤڈر لپسٹک، ان کے پاؤڈر لپسٹک، سب آتے جاتے رہتے ہیں. تو اب تو دونوں کا سب کچھ آ رہا ہے نا، صرف عورتوں کا نہیں، مردوں کے بھی لپسٹک آتے ہیں، پاؤڈر آتے ہیں، کریمس آتے ہیں. تو دونوں ٹرانسفر کرتے ایک دوسرے کو شادی میں، ہمارے پاس سے اتنا، تمہارے پاس سے کیا رہا. اور یہ دکھاوے کے لیے ہوتا، پنیاں ونیاں چڑھا کے خوبصورت کر کے، کیا ہے یہ سب. تو یہ رسومات حرام ہے. اسی طرح منگنی کے بعد لڑکے کو سونے کی انگوٹھیاں پہنانا یا سونے کی دیگر چیزیں پہنانا یہ شریعت نے یاد رکھی حرام ہے. اسی طرح جو ہے مہندی اور ہلدی کی رسومات کرنا یہ بھی شریعت حرام ہے. مہندی کرتے ہیں کچھ لوگ، مہندی لگا سکتی ہے عورتوں کے بعد، لیکن اجتماعیت سے جمع ہونا، شادی کے 3 دن پہلے جمع ہونا، پھر سب نے ہرے کلر کا لباس پہن کے آنا اور پھر سب مل کر مہندیاں لگائیں گے. کتنے فتنے فساد ہو، سب کو بتائے میرے کو مہندی نہیں لگی، میرے کو تیڑی لگا دیے، میرے کو تو وہی نہیں، چچی ناراض، پھپھو چلے گئے نچڑ کے، دادی بول رہے میرے کو فلاں نہیں ہوا. کیا کرنے کا یہ رسومات جب بھی آپ کریں گے سوائے جھگڑے فتنے فساد کے کچھ نہیں ہونے والا. یہ رسومات کو بند کرنا ہوگا ہم کو. ٹھیک ہے. اسی طرح دلہن کو مہندی لگانا کوئی مسئلہ نہیں ہے، عورتیں اکیلے مہندی لگا لے، کوئی حرج نہیں اس میں. اور اسی طرح لڑکے اور لڑکیوں کا جو ہے لڑکی کو سلامی دینا. اب سمجھ لیجیے رشتہ طے ہو گیا، عید کے بعد شادی ہے تو ان کے گھر سے سلامی جاتی ہے 1051 روپے، تو انہوں بھی اپنا دام بتاتے 2051 روپے سلامی. تو انہوں بولتے بقرعید آن دو، بتاتا میں کیا ہے پھر 10,051 روپے. تو انہوں بولتے اب آن دو دوسری عید جی. اور شادی اس میں لیٹ ہو جاتی، صرف سلامیاں بھیج رہے ادھر سے ادھر. کسی کی سلامی وہاں جاری جو وہ ملک میں ہے، تو کسی کی وہاں سے سلامی آ رہی. یہ سلامیاں دینا جائز نہیں، یہ سب تمام غلط ہے. نکاح سے قبل منگیتر کو محرم سمجھنا یہ بھی غلط ہے. محرم ہو جاتا بات چیت، یہ سب غلط ہے. اسی طرح بیٹی کا گھر بنانے کے لیے جہیز دینا یہ تمام چیزیں غیر سنت ہے اور ثابت نہیں. اسی طرح جہیز کا مطالبہ کرنا حرام ہے. یاد رکھیں لوگ مطالبہ کرتے کہ بھائی جہیز ہونا، فلاں ہونا، یہ تمام چیزیں جو حرام ہے. اسی طرح نکاح سے پہلے سانچک کرنا. ایک رات پہلے پروگرام ہوتا ہے، سانچک ہوتا ہے. ادھر ان کے گھر والے پہلے ان کے گھر پہ جاتے ہیں، لڑکے والے لڑکیوں کے پاس جاتے ہیں، پھر وہاں ایک رسم ہوتی ہے، وہ لڑکی کو بٹھاتے ہیں، اس کی بہن کو بٹھاتے ہیں، کچھ تو بھی کھلاتے پلاتے ہیں. پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، بھوکے ننگے ہیں، وہ لے جا کے کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. ایک دن پہلے انہوں بھی کنفرم کر لیتے گھر بار سے اچھا ہے کہ وہ بھی آتے ہیں ان کے گھر پر. اور لڑکے کو بٹھاتے، اس کے بھائی کو بٹھاتے. لیکن سوال یہ ہے وہاں عورتیں تھی، عورتیں بیٹھی تھی، یہاں مرد نہیں ہوتے مرد کے ساتھ، یہاں لڑکا اور اس کا بھائی اکیلا اور پوری عورتیں گھیری ہوئی رہتی ہے اس کو. ان کو سلام کرو بیٹا چچی ساس ہے، ان کو سلام کرو بیٹا یہ فلاں ساس ہے، ان کے پیٹ میں منہ ڈالو، ان کے پیٹ میں منڈی ڈالو، ان کو جھک کے کرو، ان کو لیٹ کے کرو، ان کو فرشی سلام کرو، اور پورے چلتے. اس کے بعد رسومات ہوتے، عورتیں مٹھائی کھلا رہی ہے، جیسا وہ مرد عورت کے ساتھ عورتوں نے کیا، ٹھیک ہے سمجھ میں آ رہا، یہ مرد کرنا چاہیے تھا لڑکے کے ساتھ، تو عورتیں کھلا رہی ہیں. اچھا شادی ہو رہی ہے ایک لڑکی سے، اس کی شادی ہو رہی ہے ایک لڑکی سے جو سمجھ لیجیے بڑی بہن ہے، اور شادی سے ایک رات پہلے ساسک میں چھوٹی بہن بولتی میں تم کو نہیں چھوڑوں گی، وہ لڑکے کی ہے نا، انگلی پکڑ لیتی اس کی، اب میں تم کو نہیں چھوڑنے والی بہن جو ہے کیا ہی، کل تو میری بہن سے بھائی اس کی شادی ہونے والی ہے، تو آج رات میں اس کو پکڑ لیں گے ہاتھ، میں نہیں چھوڑوں گی بول کے کیسا چلیں گا، ہے نا. سالی کیا کرتی ہے، اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے نا، رسم کے اندر سانچک میں مہندی لگاتے اسے پان لپٹتے، کیا ہے پتہ نہیں خرافاتی ہے، مہندی لگا کے پان اور پکڑ لیتے انگلی. آپ بتاؤ چھوڑ کے پھر وہ جھٹم جھٹی چل رہی ہے. میں نے اسی لیے کہا مردوں کو لاؤ، بتاتے پھر ہاتھ توڑ کے ہم مردوں کو لاؤ نا، رسومات مردوں سے کرواؤ، عورتیں پھر لڑ رہی دھکا، کیا نہیں ہوگا. رسول اللہ کی حدیث سنیے، آپ فرماتے ہیں کسی مرد کے لیے یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ ایک لوہے کی سلاخ لے کر اپنے سر میں ڈال لے کہ کسی غیر محرم کو اس کا دھکا لگے. یہ ایک عورت کے ایک مرد کے لیے بہتر ہے کہ کسی غیر محرم کو دھکا لگنے سے اچھا یہ ہے کہ اپنے سر میں ایک لوہے کی سلاخ مار لے، کیلا ٹھوک لے. سر میں کیلا ٹھوکیں گے تو مر جائیں گے آدمی، یہ اس سے اچھا ہے کہ تو کسی غیر محرم کو دھکا لگائے. اور بولتے یہ سانچک ہے، اور رات رات یہ پروگرام چل رہے ہیں، نماز روزے سب غائب ہے. کئی کی نماز ہونے والی ہے، تیاریاں چل رہی، اس لیے کہ جو شادی کے لیے تیار ہو کے عورتیں آتی ہیں بیچاری، تو 2 دن تو تیار ہونے کو لگتے ہیں، اسٹیم بات، فلاں فیشیل، یہ وہ، بال اکھاڑ رہے، یہ کر رہے، یہ پٹیاں چٹکی، وہ پٹیاں چٹکی، یہاں کھیرے لگے ہوئے، یہاں بالوں بیتے وہ لگے ہوئے، 3 دن تیار. اب کہے کا وضو ہوگا، کیسے نماز پڑھیں گی؟ وضو کریں گی تو پورا فیشیل 500 1000 2000 کا ہوتا ہے، وہ ختم ہو جائیں گے جھٹکے میں، پورے بالوں کی رنگت اڑ جائیں گے، کہاں سے ہوگی؟
اندازہ لگائیے، یہ سب حرام کاریاں یاد رکھیے. اور یہی ہوتا ہے جب شریعت کو چھوڑتے ہیں، ایسی اللہ رب العزت لے جا کر جو قوموں کا جو سر پٹکتا ہے پھر دیوار پر. تو یہ سب چیزیں بھلا غلط ہیں. اسی طرح جو ہے بارات میں کثیر تعداد لے جانا، ہم لڑکی والے آنے والے، لڑکے والے آنے کتنے آئیں گے، 2 ٹرک 3 ٹرک 50 ٹرک، اور جتنی بڑی بارات وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ میں بتا رہا ہوں میں کیا ہوں. ارے آخرت میں کوئی دبدبہ ہو تو کوئی بات ہے یار، دنیا میں کیا دبدبہ کس کو بتا رہے ہو؟ آخرت میں ہو کہ میرے جانے سے پہلے انتظار کرے فرشتے کہ دیکھو وہ انسان آ رہا ہے جو اتنا نیک تھا، وہ اس کا انتظار کرے تو کچھ دبدبہ ہوگا. یار کیا پہچان ہے اس کی آخرت میں، فرشتوں سے ہے، اللہ اس کو پسند کرتا ہے. یہاں کی پہچان کیا مجھے فائدہ دینے والی؟ جس کو آپ بتا رہے وہ آپ سے جلتا ہے، اسی لیے تو آپ بتا رہے نا. خوش ہونے والوں کو تو اکیلے بھی آئے تو آپ خوش ہوں گا، جلن والوں کو بتا رہے آپ، جس کو پسند نہیں کرتے ان کو آپ بتانا چاہ رہے یہ سب چیزیں. اسی طرح جو ہے بارات کے ساتھ جو ہے بینڈ باجا لے جانا، یہ بھی حرام ہے. اسی طرح خطبہ نکاح سے قبل لڑکے اور لڑکیوں کو کلمے پڑھانا، پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا محمد رسول اللہ. یہ کیا ہے؟ اسلام قبول کرا رہے گا ان کو یا طے کر لے رہے مسلمان ہے یا نہیں؟ کلمے پڑھاتے ہیں. ایک شادی میں گیا، وہاں جو ہے قاضی صاحب آ کر بیٹھ گئے اور لڑکے سے پوچھنے لگے تم کون ہو؟ میں نے کہا رے باپ رے، سیدھا لڑکے سے معلوم دولہا ہے وہ، تو اس کو بولنا پڑا، اس کو بولنے لگا میں دولہا ہوں میں دولہا ہوں. اس نے بولا ٹھیک ہے. پھر اس نے وہ بات تم کون ہو؟ اس نے بولا میں لڑکی کا ولی ہوں. اچھا تم کون ہو؟ میں بولا اچھا. پورے باراتیوں سے پوچھا نہیں تم کون ہے تم کون ہے، مشکل ہو جاتی تھی. سب سے پوچھ رہے، پھر کلمے پڑھا رہے، 5 کلمے پڑھا، مطلب کنفرم کر لے رہے اب تک مسلمان نہیں ہوں گے تو ابھی قبول کر لے اسلام. سبحان اللہ، یہ سب سماعت درست نہیں. اسی طرح نکاح کے بعد حاضرین مسجد کو چھوارے دینا، اور وہ بھی کیسے دینا؟ پھینک پھینک کر، ہے نا. نکاح ہو گیا، یہ لو یہ لو. اگر ولیمے کی دعوت دی اور میں نے آپ کو سیکھا یہ لو روٹیاں، یہ بوٹیاں، یہ ننڈی کھاؤ چاٹو، نیچے گر رہے چاٹو، پسند کریں گے اس کو؟ آپ کھانے کی چیز کو پھینک کر دی پسند کریں گے آپ؟ اگر میں اپنے گھر میں نکاح میں آپ کو بلاؤں اور آپ کی حرکت تو میں نے دیکھ لیا، آپ چھوارے پھینکے تو چن کر کھا رہے تھے، تو اب میں روٹیاں بھی ایسی دوں آپ کو، سب کو جمع کروں فنکشن ہال کے سامنے، سب کھڑے ہیں، پھینکو روٹیاں اپنی، سب چن رہے روٹیاں، پھینکو ان پہ سالن کی بوچھار کرو، بوٹیاں مارو، نلیاں جھٹکو، چاٹ رہے کھا رہے. ہو سکتا چھوارے پھینکتے ہیں اور لوگ بھی تعظیم سے چن چن کر کھا رہے. اتنے گرے ہوئے ہیں ہم لوگ، میرے کو تو نہیں مانتا. اگر پتا ہوتا تو کھانا بھی ایسی، چائے بھی ایسی دیں گے، بسکٹ بھی ایسی دیں گے آپ کو، لو کھاؤ یہ پیو. چھوارے پھینکتے ہیں. آپ گفٹ دیجیے بھائی، یہ لیجیے یہ لیجیے، تقسیم دیجیے الگ بات، پھینکنا. اور چیز بھی کھانے کی ایسی دیتے ہیں جو کھائی بھی نہیں جاتی، کڑک والے بادام مسجد کی دیواروں پہ مار کے توڑ رہے اس کو، تو کوئی دانتوں سے توڑ رہا ہے نا، کوئی چن چن کے جیب میں بھر کے لے جا رہا، بچوں کو کھلائیں گے گھر پہ. اور کڑوے، پورے کڑوے رہتے ہو، وہ سخت بادام کڑوے رہتے پورے. کچھ تو یار تک ہونا، کوئی چیز آپ دے رہے ہیں کسی کو تحفہ، ایسا دیتے پھینک پھینک کر. تو چواروں کا لٹانا یہ شریعت سے بڑا ثابت نہیں، غلط ہے. اسی طرح دولہے کی جوتیاں چرا لیتے اور پیسے کے بعد اس کو واپس دیتے ہیں. عجیب بات، لڑکیاں چرا لیتی ہیں، کبھی وہ لڑکا ادھر جاتا ہے تو لڑکے چرا لیتے ہیں، اس کے سالے کبھی مسجد میں آتا ہے تو گاڑی سے باہر نکل رہا تو وہ پیسے مانگتے ہیں، ہے نا، پیسے دو پیسے دو. لگتا ہے پوری بھکاری جمع ہو گئے ایک ساتھ آگے پیسے دو. گاڑیوں کے ایسے میں نے حالات دیکھے کہ ایک بار ایک شادی میں گیا، وہ بیچارے ایک بہت اچھی نئی کار میں آئے تھے سالوں میں، اور اس میں بہت ہوگی چونکہ یہاں عورتیں اور مرد نہیں ہیں، مرد تو احساس بہت جلدی اچھل جاتے ہیں انسان. بہن بھی صاحب دو، اس نے بولا نہیں دیتے، کیا کرتے ہو؟ اتنا جھگڑا ہو تو اس نے پٹ اکھاڑ دیا گاڑی کا. دو ہونے والے سالے اور اس کے دوستوں نے جو دھکا دیے تو بہنوئی کے ساتھ گاڑی کا پٹ ادھر چلے گا، الٹا ٹکڑے ہو گئے. یہ کیا بات ہے؟ یہ درست نہیں، یاد رکھیے. اسی طرح چپل چھپاتے ہیں، یہ پیسہ مانگتے ہیں، یہ شریعتاً جائز نہیں، تو سب غیر مسلموں کا طریقہ، یاد رکھیے. اسی طرح لڑکی کو قرآن کے ذریعے گھر کے اندر لاتے اور قرآن کے نیچے سے نکال کے اپنے گھر سے ودا کرتے، تو قرآن اوپر رکھ کر بولتے نیچے سے جاؤ. کیوں؟ تو بولے اس کی نحوست نکلتی ہے. میں کہتا ہوں اتنے منحوس لوگوں کو لا رہے کیوں گھر میں آپ، جن کی نحوست نکالنے قرآن کی ضرورت ہے. اور قرآن کو اس طرح سے رکھنا سننا سے ثابت نہیں ہے. اس کی بے حرمتی روز قیامت ہم کو جواب دینا پڑے گا اللہ کو اس بے حرمتی کا، کہ اللہ کے رسول نے کبھی قرآن کو رکھا ہے اور کہا لوگوں کو سے نیچے سے جاؤ. اگر موقع ہوتا قرآن واقعی میں فائدہ پہنچاتا تو آپ جہاد کے لیے کرتے کام رکھ دیتے اور صحابہ سے نیچے سے جاؤ، اللہ تمہیں طاقت قوت دے گا. انسانی جان کی بات رہتی ہے وہاں. تو یہ کیا آپ کرتے ہیں؟ اس کے بعد گھر میں جب عورت آ جاتی ہے تو اس میں اس کے پیروں میں چاول ڈالتے ہیں اس کی نحوست کم کرنے. کچھ لوگ پھر وہ گیمز کھیلنے لگاتے ہیں لڑکے اور لڑکی کو، ہے نا، دودھ ڈال دیے اس کے اندر، انگوٹھی ڈھونڈو. قیامت کے روز یہ دودھ اسراف میں آئیں گا، یا آپ نے ضائع کیا، وہ کھانے کی چیز تھی، پینے کی چیز تھی. لوگ بھوکے مرتے ہیں اور آپ دودھ سے کھیل کر، تو وہ کیا کیا پتہ نہیں کھیل لگاتے، مرد اور بڑھ جاتے، کبھی آئینہ دکھا رہے اس کو، تو کبھی کیا. یہ سب کیا کرنے کا؟ اپنے کمرے میں یہ سب کر سکتے ہیں. آپ کے سامنے کیوں کھیلے وہ گیم؟ وہ چاول کے اندر انگوٹھی ڈھونڈو، یہ آئینے میں فلاں دیکھو، اور کیا کیا خرافات ہے، اللہ رحم کرے سمت پر. یہ تمام چیزیں ہوتی. اسی طرح منہ دکھائی اور گود بھرائی کی رسم کرنا. لڑکے کے دوست آ گئے، اے بھابھی کو دیکھنا ہے ہم کو، چلو منہ دکھائی کچھ دو، اور عورت کو دکھا رہا ہے اس کا. یہ کون سی بات ہوئی بھائی؟ وہ لڑکوں کا کیا حق اس لڑکی کے اوپر جو اس کے دوست. یہ بھی ایک عجیب بات ہے. کسی کوئی بھی نکاح کرتا ہے اور اپنی دلہن کو ایک دکھانے کی چیز سمجھتا ہے، ہر جگہ لے کے گھوم رہا ہے اس کو، یہ دیکھو میری بیوی، یہ دیکھو میری بیوی، دوستوں کو بتا رہا ہے. یہ کوئی طریقہ ہے؟ وہ کوئی دکھانے کی کوئی ماڈل ہے، کوئی شو پیس ہے، یا کوئی اینٹک چیز جو آپ دنیا کو دکھائیں گے اس کو؟
اس شرم کی بات ہے، حیا کھو چکے ہیں ہم. اپنی بیوی کو آپ دکھا رہے لوگوں کو لے جا کر، جو دین اتنا پاک باز ہے اور جس کا نبی نے کسی عورت کے ننگے ہاتھ کو نہیں دیکھا، تم اپنی بیویوں کو لے جا کے شو بتاتے. مومنوں کا طریقہ نہیں اپنی عورتوں کو بتانا، وہ ڈھک کر رکھتے ہیں، لے جا کر بتاتے ہیں. ایک مرتبہ ایک صاحب کا نکاح ہوا، میں نکاح کی مبارکباد دینے بعد میں گیا، میں بیٹھا ہی تھا، ایک خاتون کو اندر بھیج دیا، یہ اس کی بیوی. میں اٹھ کر بھاگ گیا، نکل گیا. میں نے کہا مجھے کیوں بتا رہے اس کی بیوی ہے؟ تو نہیں، تم بچے تو ہے، بچپن سے ساتھ کھیلے کودے، دیکھو اپنی بھابھی کو. میں نے کہا نہیں بس ٹھیک ہے، بس میرے دوست نے پسند کیا، کافی ہے، مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں اس کو. اللہ آگے بتا دیتے ہیں لوگ اٹھا کر. یہ کوئی شرعی طریقہ نہیں ہے، حرام ہے، سب چیزیں یاد رکھیں. اسی طرح منجا بٹھاتے ہیں شادی سے پہلے، 5-10 دن پہلے، اور لڑکی نے کام نہیں کرنا، ایک پلنگ سجا دیتے، وہ پلنگ پہ بٹھا دیتے، اس کے بازو کچھ ہتھیار چاقو، خنجر، چھری، کیلے، لیمبو، بلاوے، تعویذ ہے نا، شیطان اس کو چپک سکتا، فلاں ہو سکتا. اس لیے کہ بولے دولہا دلہن بہت خوبصورت ہو جاتے شادی سے پہلے. میرے کو تو ایسا نہیں لگا. اور خوبصورت ہو جاتے تو پھر ان کو شیطان زیادہ لپٹتا، تو بولے خنجر رکھ، چاقو، چھریاں. یہ چاقو چھری سے کیا ہونے والا؟ جو پلنگ خود لوہے کا ہے، اس سے جب اس کو کچھ نہیں ہو رہا شیطان کو، یہ چاقو چھری سے کیا ہونے والا؟ اور شیطان دکھتا تھوڑی، آپ اس کو مار سکتے کیا، مرڈر کر سکتے کیا اس کا؟ آ گیا تو ہٹ جاؤ، میں تم سے لڑ سکتی ہوں. ارے وہ الٹا رسک ہے، کبھی کچھ دکھ گیا تو اپنے آپ کو مار لی خاتون نے تو ڈر کر. ایسی سے رکھتے آپ، کوئی بچہ لے کر لے. اور دولہا بھی جب شادی میں آتا تو پورے اسلحہ کے ساتھ آتا، ہاتھ میں گپتی رہتی، گپتی کسی کو چبھنا نہیں، بلکہ لیمبو لگا ہوا رہتا اس پہ، سیفٹی کے لیے اس کی گپتی کی. میں تو کہتا ہوں قاضیوں کو، جو بھی دولہا اسلحہ لے کے آیا اس کا نکاح نہیں پڑھانا، مطلب بھاگ یہ رکھیا گھر پر بند. خنجر لے کے آتا ہاتھ میں، لٹرل سینس میں، اس کو لیمبو لگا ہوا رہتا آگے کہ چبھنا وبنا نہیں کسی کو. یہ کہے کے لیے بولے بہت خوبصورت دولہا، کیا خوبصورت ہو جاتا، بلکہ روبوٹ بنا ہوا رہتا ہمارا دولہا. تو کہیں دولہے رہتے اتنا سہرا ہار پہنتے کیوں چلتے ہو؟ ان کو اٹھا کے ادھر کرو، سلام کر رہے تو یوں سلام کرتے، یہاں پھول، یہاں پھول، یہاں پھول، یہاں پھول، ادھر پھول، پورا پھول ہی پھول پہنا دیے اس کو بیچارے. مطلب لباس کی ضرورت نہیں، اس کو پھول میں ڈھکا ہوا رہتا ہو، روبوٹ رہتا پورا، اٹھا کے لے جاؤ، اٹھا کے لا کے رکھو اس کو. اسی طرح جو ہے محرم کے مہینے میں، عید کے مہینے میں، رمضان میں اور سفر میں نکاح نہیں کرنا برا سمجھتے. یہ بھی نہیں، نکاح ہر بار، ہر دن، ہر پل، ہر گھڑی، عشاء کے بعد، فجر کے بعد، ظہر کے بعد، مغرب کے سب جگہ ہو سکتا. نہیں عشاء کے بعد نکاح، مغرب کے بعد نکاح ہو تو اچھا ہوتا، وہ عصر کے بعد، مغرب کے بعد ہوا تو پنوتی لگ جاتی، عشاء کے بعد ہو طلاق ہو جاتی، فجر کے بعد ہوا تو کبھی نہیں جمتی. کہاں سے لائی یہ باتیں؟ رسول اللہ نے نکاح صبح پڑھائے، رات پڑھائے، دن پڑھائے، کبھی بھی. یہ عام چیز ہے، یاد رکھیے، کوئی خاص چیز نہیں تھی شریعت میں، بہت عام بات تھی. اسی طرح اپنی حیثیت سے بڑھ کر ولیمے کی دعوت دینا، نام و نیم، یہ درست نہیں، یاد رکھیے. اسی طرح جو ہے ناچ گانے کا اہتمام کرنا، بینڈ باجوں کا اہتمام حرام ہے. اسی طرح مرد عورتوں کا مخلوط مجالس، ایک ہی جگہ آ کے سب کھا رہے ہیں، اور بفے سسٹم ہے، ٹھیک ہے، سسٹم کو مسئلہ نہیں بفے ہو، لیکن ایک ہی جگہ آ کے مرد بھی لیں گا، اسی جگہ عورتیں بھی لیں گی، کیسے بھائی صاحب، کیسے بہن جی، اور پورا معاملہ چل رہا ہے، یہ درست نہیں ہوگا. اسی طرح نکاح کے وقت مسجد کے لیے کچھ روپے وصول کرنا، مسجد والوں کا بھی یہ درست طریقہ نہیں. مسجد میں جیسی آئے کوئی نکاح کے لیے آ جاتے، چلو وصولی 500 کی ساتھ، یہ درست نہیں ہے. نکاح مسجد میں کیسے ہوں گے؟ جب آپ وصولی کرنا شروع کر، لوگ بھاگ جائیں گے نکل کے وہاں سے، ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے جمعگی کی رسم کرنا. اب نکاح تو ہو گیا، بھلا جو کچھ بدعت تھی میں تقریباً کم بیش رکھ دی. جمعگی کی رسم کرنا، نکاح ہو جاتا ہے، پہلا جمعہ، دوسرا جمعہ ہے نا، تیسرا جمعہ، چوتھا جمعہ جمعگی کرتے ہیں. اور جمعگی میں اتنا ہی خرچ جتنا شادی میں کرتے ہیں. بلکہ ایک صاحب تو بتانے لگے ہمارے علاقے میں 1 سال جمعگیاں ہوتی 52. میں نے کہا مر جاتا ہوں. وہ بیچارہ آدمی جس نے شادی کی اپنی بچی کی، کہ تو جمعگی کا کھانا ظاہر سی بات ہے وہ مرد بیچارے لڑکی والوں کو کرنا پڑے گا، اس لیے کہ لڑکے نے نکاح کر کے وہ باپ کا احسان کیا نا، اس کی بیٹی تھوڑی اٹھ رہی تھی. اب لہٰذا وہ تو غلام ملا ہوا، اس کا جو چاہے بیچارہ کرے گا. جمعگی ہونا تو جمعگی، 50 لوگ لاؤں گا تو بیٹا لاؤ 60 لاؤ، کیا ہے، ایک کھانا بناؤ تو بیچارہ بولتا 2 بناؤ، کیا کریں گے. اس کی بچی کے ساتھ اچھا رہے، بس اس کی بیچارے کی خواہش یہی ہوتی ہے. لیکن یاد رکھیے یہ کمر توڑ جواب آپ کو فوراً ملتا ہے اپنی بچیوں کے نکاح میں، اپنی بہنوں کے نکاح میں، یہ سب بہرحال سامنے فوراً آ جاتا ہے، ٹھیک. اسی طرح چند نکاح کی مثالیں دے کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. سادے سیدھے سنت نکاح کی کیا فائدے، آئیے دیکھیے نکاح کی مثالیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے نکاح کیا. جب نکاح کر کے آئے تو اس کا علامت یہ تھی کہ ان کے آنکھ میں خوشبو لگی تھی. یہ مدینے کا وہ دور تھا جب خوشبو لینا بہت مشکل بات تھی. رسول اللہ نے کہا عبد الرحمن خوشبو کیا بات ہے، کچھ تو بھی خاص ہے. کہا اللہ کے رسول میں نے نکاح کر لیا. کہا نکاح کر لیا تو ولیمہ کرو، چاہے ایک بکری کیوں نہ ہو. اندازہ لگائی عبد الرحمن ابن عوف مدینہ میں، اور مدینہ ایک آدھا یا پون کلومیٹر کی بستی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے لیکن ان کو نہیں بلایا. نکاح اتنا سادہ عمل ہے کہ کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں، وقت کے نبی کو بھی نہیں بلایا. ہمارے پاس تو ان کو بلاؤ، ان کو بلاؤ، اور نہیں بلایا تو بعد میں اکیلے اکیلے نکاح، بیٹا ہم کو نہیں بلائے. وہ آدمی بولتے ہیں کائے کو نہیں بلائے تھے، آؤ کھا لو بعد میں آ کے ہمارے گھر پہ کھانا. اس حد تک جاتے ہیں. رسول اللہ خالی کیا بولے کہ دیکھو ولیمہ کرو چاہے بکری کی نو، تاکہ شرعی احکام بتا دے. اس لیے نہیں کہ آپ کو کھانا تھا، شرعی احکام بتانے کے. تو ہمیں چاہیے کہ سادگی اختیار کریں.
ولیمہ آپ کرے، زیادہ ضرورت نہیں. اور کتنا سادے انداز سے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ صرف خوشبو سے پتا چلا، نہ کوئی نکاح کے اندر، نہ کوئی رسول اللہ نے نکاح پڑھا ہے. کتنا دیکھی سادہ ہے کہ وقت کے نبی کو بھی ضرورت نہیں بلانے کی اگر موجود ہو تو. نکاح اتنا سادہ عمل ہے. یہ تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ایک عام جس طرح سے انسان کھانا پانی کرتا ہے، جب انسان بالغ ہو جائے تو اس کی ضرورت ہے انسانی جسم کی، لوگ کر دیں. اسی طرح جو نکاح سادے ہوتے ہیں، کم خرچ والے ہوتے ہیں، سنت کے مطابق ہوتے، بہت بابرکت ہوتے، یاد رکھیے. آئیے اسی طرح ایک نکاح سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت کبار جو ہے تابعین میں ان کا مقام ہے، بہت اونچے درجے کی تابعین ہے، یاد رکھیے. سعید بن مسیب رحمۃ اللہ ایک مرتبہ مسجد نبی میں درس لے رہے تھے، دیکھا آپ کے شاگرد عبداللہ موجود نہیں. 3 دن گزر گئے. 3 دن بعد جب عبداللہ ہے تو کہا عبداللہ کہاں تھے؟ 3 دن سے درس حدیث سے غائب. کہا استاد میری بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، اس وجہ سے میں نہیں آ سکا. کہا اچھا بیوی کا انتقال ہو گیا، کوئی بات نہیں. جب کلاس لے لی، درس ختم ہوا تو کہا عبداللہ اب تم اکیلے کیسے زندگی گزارو گے؟ کیا میری بیٹی سے نکاح کرتے ہو؟ سعید نے اپنی بیٹی کا نکاح دیا. عبداللہ پریشان ہو گئے. سعید بن مسیب بھی کوئی معمولی شخصیت نہیں، یاد رکھیے. ان کے تعلق سے آتا ہے کہ وقت کے خلیفہ کے 3 لڑکے تھے، تینوں کا پیغام آ کے رکا ہوا تھا کہ سعید جس کو چاہو میری بیٹی آپ کی، تمہاری بیٹی میرے بچوں کے نکاح میں دے دو. مطلب لڑکی کی چوائس پر چھوڑا گیا تھا کہ سعید جس سے چاہے اپنی بیٹی کا نکاح میرے لڑکوں سے کرا دے. وقت کے خلیفہ نے، آج کے دور میں کہیں گے پرائم منسٹر رشتہ بھیجاؤ میرے گھر. وقت کے خلیفہ نے بھیجا تھا کہ میرے 3 لڑکے، سعید جو لڑکی تمہاری لڑکی جس لڑکے کو پسند، جس کو تم پسند کرو دے دو. سعید بن مسیب نے کہا کہ نہیں، میری لڑکی تمہارے گھر کی شان نہیں بن سکتی. مجھے تو کوئی اور دین میں زیادہ، یقیناً خلیفہ کوئی برا آدمی نہیں تھا، لیکن سعید کچھ اور نظر میں رکھے ہوئے تھے، کوئی اور ٹارگیٹ تھا ان کا، اور دیندار اس میں زیادہ. عبداللہ ان کی نظر میں تھے، جانتے تھے عبداللہ کیسا انسان ہے، اس کا سلوک اپنی بیوی کے ساتھ کیسا ہے. اور عبداللہ اب مطلقہ جو ہے بیوہ ہے ایک طرح سے. عبداللہ کی بیوی مر چکی ہے، یہ پہلے شادی شدہ ہے آلریڈی. کہا کیا میری لڑکی نکاح کروں یا آپ کی لڑکی کنواری ہے؟ تو کہا کہ استاد آپ اگر سمجھے تو بہتر. ٹھیک ہے، نہ کیسے بول سکتے ہیں اتنی زبردست چیز کو. کہا ٹھیک ہے استاد آپ اگر چاہے تو بالکل. استاد نے وہی مجلس میں نکاح پڑھا دیا. عبداللہ خاموشی سے اٹھے، گھر گئے. شام کا وقت تھا، مغرب کا. کچھ روٹیاں سوکھی تھی، توڑ کر بھگا رہے تھے. اور وہ کہتے آج میں نے روزہ رکھا تھا، اس لیے کہ کھانے کچھ نہیں تھا، اس لیے روزہ رکھا. سوچا تھا روٹی تھی سوکھی تو رات میں کھاؤ، تو روٹی بھگا رہے تھے پانی میں تاکہ نرم ہوں گی تو کھاؤں گا. دروازے پہ دستک ہوئی. کہا کون ہے؟ تو کہا سعید. عبداللہ نہیں سمجھ سکے. کہا کون سعید؟ تو کہا سعید بن مسیب. جیسی سنا سعید بن مسیب تو زمین نکل گئی پیروں کے نیچے سے. کہا استاد آگے گھر پہ آپ طلاق لینے آئے ہوں گے، آ کر دیکھیں گے گھر کیسا ہے، عبداللہ رہتا کیا، کھاتا کیا. میرے پاس تو کھانے کو بھی نہیں، سوکھی روٹیاں بھگا رہا ہوں. ڈر کر گئے، ڈرتے تھے. دروازہ کھولا. سعید نے کہا کیسے ہو عبداللہ تم؟ نکاح میں نے اپنی بیٹی سے پڑھایا، بغیر بیٹی کو لیے کہ میرے آگے بغیر بیوی کو. کہا اسے چھوڑنے آیا ہوں. تو کہا استاد گھر میں تو آئیے. تو کہا نہیں بس اتنا ہی میرا کام تھا. بیٹی کو کہا بیٹا اندر چلے جاؤ. بچی اندر چلے گئی. سعید واپس چلے گئے. کوئی خرچ، کوئی رسم، کوئی بات چیت اور کچھ تھا. دینداری معیار تھی. عبداللہ جو ہے اب بغیر نکاح کے نہیں رہ سکتے تھے، اکیلے تھے. حالانکہ پہلے شادی شدہ ہے، بیوی مر چکی ہے. فوراً نکاح کرتے ہیں. آئیے ایک اور واقعہ سنیے. ایسے نکاحوں میں برکت بھی ہوتی ہے. ایک اور واقعہ سنیے. اسی طرح جو ہے ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص تھا جس کا ایک بہت بڑا باغ تھا. اس باغ میں انار وہ لگاتا تھا. وہاں اس نے ایک انسان کو ایز اے گارڈ رکھا تھا، حفاظت کے لیے، اور کہا تھا کہ اس باغ کی حفاظت کرنا، رکھوالی کرنا. ایک مرتبہ اس باغ کے مالک کے پاس اس کا دوست آیا. جب اس کا دوست آیا تو اس باغ کے مالک نے کہا جاؤ، اور عبداللہ نام تھا اس شخص کا، معاف کرنا مبارک نام تھا اس شخص کا. کہا مبارک جا کر انار لے کر آؤ، ایک میٹھا. اب مبارک بھاگتے ہوئے گئے، ایک میٹھا انار لا کر دیا. استاد نے جب اس مالک نے کھولا تو کڑوا نکلا. کہا عبداللہ معاف کرنا مبارک، تم نے ایک کڑوا انار لایا، میٹھا لاؤ، جاؤ مہمان بیٹھا ہے. پھر بھاگے مبارک گئے اور ایک اور انار لائے، پھر کھٹا. کہا مبارک کھٹا لائے انار، پھر بھیجا، پھر لائے کڑوا. تو مبارک کیا کر رہے تو مبارک نے کہا دیکھیے آپ نے مجھے جب کام پر رکھا تھا یہ کہا تھا کہ حفاظت کرنا. اللہ گواہ میں نے آج تک کبھی انار نہیں کھایا اس باغ کا، اور مجھے نہیں پتا کون سا میٹھا رہتا کون سا کڑوا رہتا. آپ نے کہا تھا حفاظت، میں صرف حفاظت کرتا ہوں باغ کی. جب مبارک کی یہ دینداری دیکھی، امانت داری کی، آج تک انار نہیں کھایا، وہ آدمی جو مہمان تھا اس کا بڑا متاثر ہوا. فوراً گھر گیا، بیوی سے کہا کہ ایک لڑکا ہے جس کا نام مبارک ہے، اتنے سالوں سے کام کرتا ہے، دینداری تو دیکھو، امانت داری تو دیکھو، آج تک انار نہیں چکا، 3 بار کڑوا انار لایا میرے لیے. تو اس بیوی نے، اس عورت نے اس کی کہا، اس کی بیوی نے، اتنا دیندار لڑکا تو پھر تم رشتہ طے کیوں نہیں کر کے آج اپنی بیٹی کا اس سے؟ آگے گئے کو مجھے سنا رہی ہے قصہ کیسا ہے. تو کہا میں سوچا تم سے مشورہ لڑکی سے پوچھ لوں. گئے، مشورہ لیا، لڑکی سے اجازت. لڑکی نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. فوراً گئے اور کہا مبارک کیا میری لڑکی سے نکاح کروں؟ مبارک نے کہا میں کمارا ہوں، بالکل کروں گا. اور نکاح کیا. دیکھیے کتنا بابرکت نکاح تھا، بنیاد دین تھی، سادگی سے نکاح ہوا. اللہ نے ایسی نکاحوں میں ایسی برکت دی. اب مبارک سے اولاد پیدا ہوئی جس کا نام عبداللہ رکھا، جو آج عبداللہ بن مبارک امام بخاری کی استاد ہے.
تو یہ نکاحوں میں ایسی برکت تھی. عبداللہ بن مبارک بہت پائے اور چوٹی کی محدث گزرے, یاد رکھیے. کسی حدیث اور فن حدیث کی کتاب میں ان کا نام نہ ہو نہیں سکتا. عبداللہ بن مبارک نے کہا امام بخاری کے استاد ہیں. تو ایسی اولاد اللہ دیتا ہے جب نکاح سادے ہوتے ہیں, کم خرچ ہوتے ہیں, بابرکت ہوتے ہیں. یہ معیار دین ہوتا ہے ان کے لیے. علی بن ابی طالب کا نکاح ہوا, اور جب یہ نکاح سادے ہوتے ہیں, یاد رکھیے, دینی بنیاد پر ہوتے ہیں, تو اللہ اتنا مال و دولت بخشتا ہے. یاد رکھیے, آج ہم نکاح کر کے لوگوں سے چھپتے پھرتے اس لیے کہ ہم پہ غربت طاری ہو جاتی ہے, ہم ادھار اور مخروض ہو جاتے ہیں. یہ لوگوں نے نکاح کیے, سادے نکاح کیے, اللہ نے ایسی زندگی میں برکت دی کہ جن کے نکاح کھجوروں پر ہوئے, اللہ رب العزت نے خیسر و خسرہ کے کنگن ان کے قدموں میں لا کے ڈال دی. اتنی مال و دولت دی, اس لیے کہ ان کے نکاح سادے تھے. ان کا مقصد دین تھا اور انسانیت کی نشر و نما تھی, اچھی نسلوں کو پیدا کرنا تھا اور اس دین کو آگے بڑھانا تھا. تو نکاح یہ انسانی ضرورت ہے, شریعت نے اس کو ضرورت کے مطابق ایک دم سادہ, سستا, ہلکا اور ایک دم عام کرا ہے. یہ نکاح کی مثال ہمارے لیے دلیل ہے. ہمارے نکاح بھی اتنے ہی عام ہو, ایسے ہی ہو کہ دینداری بنیاد بنائیے, مالداری دیکھا جائے گا. مبارک ایک جو ہے گارڈ ہے ایک اس میں, لیکن وہ جو باغ کے مالک کا دوست مالدار ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. مبارک کی دینداری اصل ہے, باقی وہ گارڈ ہے, چپراسی ہے, پیونے, کوئی مطلب نہیں. دیندار ہے, بس معاملہ ختم ہو یہاں مبارک. تو اللہ برکت بھی دیتا ہے ایسے نکاحوں میں. تو میں بالخصوص اپنی بات ختم کرنے سے پہلے نوجوانوں سے اپیل کروں گا کہ دین نکاحوں کو آسان کیجیے. آج تم اپنے لیے کرو گے, کل انشاءاللہ عزیز اللہ ہمارے بیٹیوں کے لیے اس چیز کو آسان کریں. یاد رکھیے آپ یہ بات, آج ہم سخت کریں گے, کل ہم پچھتائیں گے. وقت بہت جلدی گزرے گا, ایسا جا کر ہم اس پوزیشن پہ کھڑے ہوں گے جس پوزیشن پہ آج کھڑے رہے کہ لوگوں کو ریجیکٹ اور سلیکٹ کر رہے ہیں نا, کل ہم کھڑے ہوں گے اور لوگ ہم کو اسی طرح صف میں لے کر ریجیکٹ اور سلیکٹ کریں گے. مت ہونے دیجیے. دینداری کو معیار اور بنیاد بنائیے. دیندار لڑکی مل جائے, باقی خوبصورتی وہ دیکھا جائے گا. جنت میں ہر عورت سب سے خوبصورت ہو جائیں گی. رسول اللہ فرماتے ہر عورت اونوں کی سردار ہوں گی اور سب سے خوبصورت ہوں گی. ہر بیوی خوبصورت ہو جائیں گی. تو جنت کی خوبصورتی اور اس کی سنگت, اس کی صحبت سب سے اچھی ہے دنیا سے. یاد رکھیے. تو لہٰذا دین کو بنیاد بنائیے. اپنے والدین کو سمجھائیے, منائیے. والدین کو تاکید کروں گا کہ نکاحوں کو سادہ کیجیے. ارمان اور خواہش انشاءاللہ ہم سب مل کر جنت میں نکالیں گے. دنیا ارمان نکالنے کی جگہ نہیں ہے. یہاں ارمان نکلیں گے تو نکاح مہنگے ہوں گے, مشکل ہوں گے, پریشانیاں لائیں گے اور باعث برکت نہیں ہوں گے, باعث زحمت ہوں گے, باعث تکلیف ہوں گے. جس طرح سے آ جائے تو اپنے نکاحوں کو سستا, ہلکا, سنت کے مطابق کرنا آج کے دور کی یہ سخت ضرورت ہے. اگر یہ نہ سمجھا تو آنے والے زمانہ ہمارے لیے بہت سخت ہوگا. اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم کو اپنے نکاحوں کو سادہ اور سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان میں برکت عطا فرمائے. جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے. خاتمہ ایمان پر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد, بہرحال میں گزارش کروں گا کہ تھوڑی سی خاموشی کا مظاہرہ کریں. ہمارے پاس سوال جواب کے وقفے کے لیے زیادہ وقت نہیں ہے, لہٰذا آپ خاموشی کے ساتھ سوالات ہوتے رہیں گے. آپ چائے نوش کرتے رہیے اور انشاءاللہ سوال سنتے رہیے, جوابات. لہٰذا آپ سے بالخصوص گزارش ہے تھوڑی سی خاموشی اختیار کریں. جو ان کو تکلیف ہوتی ہے. سوال کیا کہ جب نکاح کے تعلق سے بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں انسان کی فہمات کے مطابق نکاح مطلب, اور حدیث میں خان میں ہے, حدیث میں ہے جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے شخص غریب تھا اور جب نکاح کے تعلق سے سوال غلط کا مطلب اس نے کرنے کا دیا. یہ کہاں تک ہے کہ ایک عام فہم انسان کیسے چیزوں کو سمجھ پائے کہ ایک طرف تو یہ کہ اگر نکاح کی طاقت نہ ہو تو روزے رکھو, دوسری طرف یہ کہ جو ہے غریب تھے تو نکاح کرنے کا حکم دیا. تو دیکھیے سب سے پہلی چیز جو حدیث میں بتانے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو انسان, قرآن نے جو حکم دیا, جو انسان طاقت رکھتا ہو نکاح سے مالی اعتبار سے, اس کے مراد کیا ہے وہ جان لیجیے. مراد یہ کہ مہر دینے کی طاقت رکھتا ہو اور ساتھ میں نان و نفقہ, بیوی کو جو ہے خرچ کا جو ضرورت ہے اگر وہ کر سکتا ہو تو کوئی بھی انسان پھر نکاح کر سکتا ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دور ایسا تھا کہ غربت اتنی زیادہ تھی کہ پہننے کو کبھی کبھار ایک ہی کپڑا تھا. ایسا وہ صحابی دیکھیے آپ, اس روایت میں ایک ہی چال تھی جس سے وہ باندھے ہوئے تھے, اوپر ان کے پاس پہننے کو کچھ بھی نہیں تھا. تو ظاہر سی بات اس غریب آدمی کے لیے بہت مشکل ہے کہ پھر نکاح کر کے پہلے وہ اپنے بوجھ کے تلے دبا ہے, ایک دوسرے کا بوجھ اپنے اوپر برداشت کرے. تو یہاں رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال نکاح تو کر دیا, چونکہ اس نے یہ بات تو وعدہ کی کہ وہ جو ہے اس بیوی کا خرچ اٹھائیں گا. تو جو بھی انسان اتنا پیسہ رکھتا ہو کہ مہر ادا کر سکتا ہے اور بیوی کا نفقہ, اس کا خرچہ اٹھا سکتا ہے, تو بہرحال وہ نکاح کر سکتا ہے. یہاں مالداری اور غریبی پھر معنی نہیں رکھتی, اس لیے کہ آج کے اس دور میں ہر آدمی کتنا بھی مال ہو پھر بھی غریب کہلاتا ہے. جتنا کما اس کے بعد بھی وہ سمجھتا ہے میں غریب ہوں, اور چاہیے. تو بہرحال یاد رکھیں اس چیز کو کہ اگر ایک آدمی اتنا کماتا ہے کہ مہر دے دے اور ساتھ میں اتنا کہ اس عورت کا نفقہ کر لے, تو بہرحال وہ اچھی جو ہے وہ نکاح کر سکتا ہے, اور والدین ایسے بچوں کا نکاح کر سکتے ہیں. بھائی نے ایک سوال کیا کہ ان کے دوست نے ان سے کہا کہ اگر کوئی شخص فائنینشلی اگر کوئی کرائٹیریا میں نہیں آتا ہے, مالی طور سے مالدار نہ ہو, تو وہ نکاح نہیں کر سکتا. دیکھیے مال نکاح کے لیے کہیں بھی کرائٹیریا شریعت میں ہے ہی نہیں, سب سے پہلے بتا دوں, سوائے اس کے کہ مہر کی رقم دے سکے, سوائے اس کے کہ نفقہ لڑکی کا ذمہ اٹھا سکے. اگر جو بھی مرد لڑکی کو مہر دے سکتا ہے اور اس کا ذمہ داری اٹھا سکتا ہے اس کے لیے کافی ہے.
اس کے لیے ضروری نہیں کہ جو ہے آپ یہ کریں کہ نہیں اتنا ہونا. یہ الگ بات ہے کہ کوئی انسان آج کل یہ سوچتا ہے کہ 10 20 50 ہزار جب تک تنخواہ نہیں ہوتی لڑکے کی تو میں لڑکی نکاح میں, وہ اس کے لیے شرط ہے. لیکن اگر کوئی انسان راضی آپ کی جو تنخواہ اس پر اور آپ مہر دے سکتے تو میں سمجھتا ہوں نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, آپ بالکل نکاح کر سکتے ہیں. نکاح کے لیے کوئی مالی شرائط نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ مہر ادا کر سکیں, اور وہ بھی اگر ابھی نہ ہو تو تھوڑا سا آپ ادھار کر سکتے ہیں. دوسرا, اتنا آپ کماتے ہو کہ اس لڑکی کا بھی آپ جو ہے گزارا اور ہونے والی اولاد کا کر سکیں تو انشاءاللہ بالکل آپ نکاح کر سکتے ہیں. اس کے لیے کوئی شرعی کرائٹیریا نہیں ہے کہ 20,000 10,000 15,000 25,000 کمائیں گے تو نکاح ہوگا. آپ اگر کم بھی کماتے جو آپ کے لیے پر جاتا ہے اور آپ کی بیوی کے لیے پر جائیں گا تو انشاءاللہ جس نکاح کرنے میں سمجھتا ہوں کوئی حرج نہیں. My question is related with tonight's both the topics, so please answer my question. In today's scenario, the problem of girls is that they are not getting perfect match or they are not getting proposals even though they deserve. Because of this, they tend to follow so many wazaifs or namaz, and many people suggest them to do this or that wazaifs. They say ہم نے یہ وظائف کیا تو ہماری بیٹی کا رشتہ ہو گیا, آپ بھی پڑھیے. پر ہم اگر نہ مانے تو وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ غلط وظائف ہوتے تو ہمارا کام پھر کیسے پورا ہوا. So during this situation, I can't answer them, so please do this. کسی نے سوال کیا کہ ان کا سوال ہے کہ بہت سی بار جب لڑکیوں کو ان کے مناسب رشتے نہیں آتے تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں وظائف فلاں نماز پڑھو تو اس سے رشتے آتے ہیں, اور پھر وہ کہتے بھی ہیں کہ دیکھو ہماری بچی کے لیے ہم نے کیا تو اس کو رشتہ آ گیا, آپ بھی کیجیے آپ کو بھی رشتہ آئے گا. تو اس معاملے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جواب نہیں دے پاتے. دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی وظائف اور کوئی نماز اس کے لیے ثابت نہیں ہے کہ رشتہ آ جائے. یہ الگ بات ہے کہ اللہ سے دعا کرنے کے لیے آپ 2 رکعت نفل پڑھ کے اپنی حاجت رکھیں تو یہ صلاۃ الحاجت کہلاتی ہے کہ آپ 2 رکعت نفل پڑھے مسئلہ رکھیں. والدین بھی یہ کام کرے 2 رکعت نفل پڑھے اور اپنے بچی کا مسئلہ رکھے اللہ کے پاس کہ اللہ اس کے نکاح میں آسانی کر, اس کا نکاح اچھے سے کر, اچھے گھرانے میں کر. یہ دعا بالکل درست ہوں گی. اور یہ نفل نماز چاہے وہ رات میں پڑھے یا دن میں, اور بالخصوص کوشش کرے کہ رات میں تیسرے پہر تہجد کے وقت میں پڑھے. اللہ رب العزت اس وقت کی گئی دعا کو رد نہیں کرتا, اور ویسے بھی والدین کی دعا تو رد ہوتی ہی نہیں ہے اور اس وقت کی خاص طور سے رد نہیں ہوتی ہے, تو لہٰذا والدین کریں. لیکن کوئی خاص وظائف نہیں ہے. بہت سی بار ہوتا ہے لوگ قرآن میں سے کچھ آیتیں لاتے اس میں جوڑوں کا لفظ ہے, ہم نے پھلوں میں جوڑے بنائے, ہم نے جانوروں میں جوڑے بنائے, ہم نے فلاں, تو بولتے یہ پڑھنے سے شادی ہو جاتی ہے. اور پھر کبھی ان کی بچی کو پڑھاتے اور کہتے ہیں ان کی شادی بھی ہوگی. دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا ایسا استعمال نہیں کیا, صحابہ نے کبھی یہ کام نہیں کیا, تابعین تابعین نے نہیں کیا, تو یہ کام کبھی بھی درست نہیں ہو سکتا. چاہے وہ کیسا رشتہ ہو گیا, وہ رشتہ ہوا نہیں, وہ رشتہ ہونا تھا, اللہ کی آزمائش میں وہ کھڑے نہیں اترے کہ انہوں نے بدعت کیا. یہ بدعت ہے, یاد رکھیے. تو لہٰذا کوئی نماز کوئی وظائف ثابت نہیں ہے سوائے اس کے کہ اب اللہ کا ذکر کثرت سے کرے, اور والدین اور خود وہ لڑکی اور لڑکا نفل نماز ادا کرے, اپنے رب سے دعا کرے, دعا گو ہو انشاءاللہ عزیز. میں امید کرتا ہوں کہ مسئلہ حل ہوگا, اور ہم تمام کو بھی چاہیے کہ اپنی دعا میں ہر بار اپنی بہنوں کے لیے, اپنی دیگر جو ہے بچیوں کے لیے دعا کرے کہ اللہ ان کے مسائل کو حل کرے. اور اس مسئلے کی دعا کے ساتھ ساتھ نوجوان پہل کرے کہ میں اگر شادی نہیں کیا ہوں تو ایک لڑکی کا مسئلہ ضرور حل کروں گا کہ سادگی سے, اور ایسا نکاح کروں گا کہ کم از کم ایک لڑکی جو ہے مجھ سے جو ہے ایک معاشرے کا ایک فرد جو ہے سکون اور اطمینان پا جائے. ایسا سب سوچیں گے. یہاں بیٹھے ہوئے میں سمجھتا ہوں ہزاروں نوجوان ہیں, اگر ان میں سے ہزاروں نے جو ہے چیز کو تھان لیا تو ظاہر سی بات ہے ایک نمونہ بن جائے گا معاشرے میں کہ دیکھو اتنے ہزار شادیاں ایسی ایسی ہوگی. ٹھیک, تو لہٰذا اس کے لیے کوئی وظائف اور کوئی دعا مخصوص ثابت نہیں ہے. جی جی بھائی نے ایک سوال کیا کہ بہت سی بار نکاح ہوتے ہیں لوگوں کے اور پھر اجتماعات میں, اور پھر لوگوں کو جو ہے نکال دیتے ہیں کہ اتنے اتنے دن جاؤ اور جماعت میں جا کر آؤ, تو کیا یہ درست ہے؟ دیکھیے یہ اس میں کوئی حرام تو کچھ بھی نہیں. اگر کوئی شخص کسی اجتماع میں نکاح کرنا چاہے تاکہ زیادہ سے زیادہ توحید پرست اس میں شامل ہو, اور وہ تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن اس نکاح کی کوئی خاص برکت اور فضیلت نہیں ہوں گی. لوگ سمجھتے ہیں اگر وہاں کرانے سے کچھ خاص امپورٹنٹ ملے گا, کوئی خاص فضیلت اور برکت اگر ہوتی تو عبد الرحمن ابن عوف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں چھوڑتے. یقیناً ان کو تو کم از کم بلاتے, اتنی بابرکت ذات, ان کو تو بلاتے. تو اس میں کوئی فرق نہیں کہ آپ اجتماع میں کریں, انفرادیت میں کریں, کسی اور جگہ نکاح کریں, اس میں تو کوئی حرج نہیں. اب رہا یہ کہ نکاح کے بعد کسی کو کہیں جگہ بھیج دینا, اگر یہ شرائط ہے, اگر وہ لڑکے کو پسند ہے تو اس کی مرضی ہے بھائی. ہم کیا روک سکتے ہیں اس کو کہ بھائی نکاح بھی ہوگا وداعی کی 40 دن بعد, 4 مہینے بعد, 1 سال بعد, یا زندگی بھر لگا دو, پھر کبھی موقع ملا تو آ جانا, تو جب ہو جائے گا تو وہ اس کا اپنا ذاتی مسئلہ. اس معاملے میں ہم وہ نہیں کر سکتے کہ وہ کتنے دن لگائے. اگر اس کو پتا ہے کہ یہاں نکاح ہوگا تو مجھے اتنے دن جانا پڑے گا تو اس کی مرضی ہے. لیکن اگر وہ کہے کہ بھائی مجھے صرف نکاح کرنا تھا, مجھے جانا نہیں ہے, اس کی مرضی ہے, کوئی کمپلشن نہیں ہے اس کے اوپر. تو یہ پرسنل چوائس ہے. لیکن ایسے اجتماعات میں نکاح ہو سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں. اس سے سادگی بھی پتہ چلتی ہے اور بہت سے لوگوں کے اخراجات بچ جاتے ہیں. لیکن اس کی کوئی خاص فضائل نہیں ہوں گے, یاد رکھیے. لوگ سمجھتے ہیں کچھ فضیلت ہے, وہاں کرنے سے رشتے ٹوٹتے نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے, یاد رکھیے. لڑکے والوں کا کہنا ہے کہ جہیز نہ دینے سے لڑکی والوں
اچھا، لڑکے والے کہتے ہیں کہ ہم جہیز نہ دو، اور لڑکی والے کہتے ہیں کہ ہم خوشی سے دیتے ہیں، ایسے اس میں ہم کیا کریں؟ مطلب لڑکے والے بول رہے ہیں ہم کو جہیز نہیں چاہیے، لڑکی والے بول رہے ہیں ہم خوشی سے دیتے ہیں، تو اس معاملے میں ہم کیا کریں؟ دیکھیے، سب سے پہلی چیز، لڑکے والے اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جہیز نہیں چاہیے تو لڑکی والوں کا کام ہے اس کو لفظاً لے لے، ٹھیک۔ دوسرا، لڑکے والوں کو میں تاکید کروں گا پھر کبھی زندگی میں اس لڑکی کو ایک بار بھی نہیں بولنا کہ تو نے کچھ نہیں لائی، یہ وعدہ کرے۔ ہوتا کیا ہے، ہم کو تو کچھ نہیں چاہیے، باپ نے مان لیا لڑکی کے، لڑکی بیاہ دی، بعد میں آپ کی ماں بولتی ہے لڑکے کی، دیکھو بول دیے تو بس اٹھ کے چاکی نہیں تو سیدھا بولتے رہتے، ایسا تو بولتے چلتے رہتا، بولنے سے کیا تم صحیح مان لیے کیا؟ ایسی بولے تھے اب تمہارے گھر آ کے ہم بولیں گے چائے لانے نہیں تو کیا نہیں لائیں گے کیا؟ تو پھر یہ وعدہ کرے کہ زندگی میں کبھی اس کو تکلیف اور ایذا نہیں دیں گا، ورنہ اس کا باپ تو تیار ہے بھیک دینے کے لیے، میں جہیز کو بھیک ہی مانتا ہوں، چاہے آپ کچھ بھی کہیے اس کو، وہ تو تیار ہے دینے کو۔ لیکن آپ اگر کہتے ہیں مجھے نہیں چاہیے اور یہ سنت پہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو پھر کبھی اس کو زندگی میں تانے تشنی نہ دے، اور اپنی عورتوں، گھر کی عورتوں کو پہلے منائیں کہ کبھی کوئی بوڑھی یا کوئی جوان اس کو تانا نہ دے کہ تو نے کچھ نہیں لائی۔ یہ ماحول بنانا پڑے گا، نہیں تو لڑکا بول رہا مجھے جہیز نہیں چاہیے، لڑکے کا باپ بول رہا جہیز نہیں چاہیے، یہاں لڑکی کی ماں بول رہی کہ جہیز چاہیے، اس کی بہنیں بول رہی جہیز چاہیے، لڑکی آگے بیچاری اور اس کو تانے تشنی شروع ہو گئی، پھر وہ باپ سوچتا ہے یار کاش کی جہیز دکھا کے دیتا، ان کا منہ بند ہو جاتا۔ یہ تکلیف ہوتی ہے، سماج چونکہ پورا سمجھتا نہیں اس معاملے کو، اس لیے لڑکی والے سوچتے ہیں یار یہ کتنا بھی بولو نہیں اپن دینا ہی چاہیے، اس لیے کہ بعد میں میری بیٹی کو تکلیف دیں گے لوگ، تانے دیں گے، اس وجہ سے بیچارہ کرتا ہے۔ لیکن آپ اس کو سمجھائیے، اس کے والد کو وعدہ کیجیے کہ دیکھو ہم کبھی اس پہ تانا نہیں ماریں گے، کبھی اس کو جہیز کا نہیں بولیں گے، کوئی عورت ہمارے گھر کی بات نہیں کریں گے، اگر یہ طے ہو جائے تو معاملہ بہت اچھا ہوگا۔ اور میں نکاح کے تعلق سے بالخصوص عورتوں کو تاکید کروں گا، آپ ٹھان لیجئے یہ چیز کہ آپ کو نکاح سنت کے مطابق کرنا ہے، مردوں کی مجال نہیں کہ آپ کے آگے جائے، میں بول رہا ہوں آپ کو یاد رکھیے، مجال نہیں مردوں کے آپ کے، اس لیے کہ جب بھی رسومات ہوتے ہیں، جب بھی خرافات ہوتے ہیں، گھر کے مرد جو دنیا کو بولتے پھرتے ہیں کہ یہ رسومات غلط ہے، حرام ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ گھر میں تو سب رسومات چلتے ہیں، مرد بیچارہ کرسی لے کے باہر سوتا پڑا ہوا رہتا ہے، کسی سے بات کرتا ہے، بھائی کیا ہوا، آپ تو بولتے تھے غلط ہے، یار عورتیں کہاں سنتی، ہکال دی میرے کو باہر بیٹھا ہوا ہوں، ہوتا ہے نا۔ اب اندازہ لگائی کسی گھر کی عورتوں نے ٹھان لیا کہ نکاح سنت کے مطابق ہوگا، میرے بیٹے کی زندگی میں اگر میں نکاح کر رہی ہوں میرے بیٹی کی برکتیں آئے اور میں سنت کے مطابق کروں گی، اس میں کوئی دنیاوی ارمان اور کوئی حرام کاری نہیں کروں گی، اور اس کے لیے وہ کوشش کرے، اور گھر کے مرد بولے نہیں ہم کو رسومات کرنا ہے، کرو بولنا، کھیلو ہلدی، کھیلو مہندی، کرو ساچک بولنا، ہم لوگ نہیں کرنا چاہتے، کوئی مرد کریں گا نہیں، اس لیے کہ عورتیں ہی وجہ بنتی ہیں ان تمام رسومات کی۔ لہٰذا آپ سے بالخصوص اپنی ماں بہنوں سے میں گزارش کروں گا ان رسومات کو آپ چھوڑ دیں، آج بیٹے کے لیے آپ کرا سکتے ہیں، کل بیٹی کے لیے بہت جو ہے رسوائی سہنا پڑیں گی، اس لیے کہ بیٹے کے لیے تو آپ کروا لیں گے، بیٹی کے لیے جب کرنا پڑے گا تو جب پتہ چلتا ہے کہ اللہ کتنی تکلیف ہوئیں گی ان لوگوں کو جب ہمارے لیے انہوں نے یہ سب کیا تھا، تو لہٰذا آپ طے کر لیں، آپ طے کر لیں گے، اس لیے میں نے کہا نکاح کے مسائل میں آپ طے کر لیں، سنت کے مطابق ہوگا، مردوں کی مجال نہیں کہ آپ کے آگے جائیں، مرد کہاں سے رسومات کریں گے، ہلدی مہندی سانچک تھوڑی کریں گے، وہ تو کہتے ہیں عورتیں کر رہی بول کے ہم مجبور ہیں، تو لہٰذا عورتیں طے کر لیں، انشاءاللہ عزیز یہ تمام چیزیں دور ہو جائیں گی۔ اور اگر لڑکے والے کہہ رہے ہیں کہ جہیز نہیں چاہیے تو وعدہ کرے کہ لڑکی کو کبھی زندگی میں تکلیف اور تانے نہیں دیں گے اس بات پہ کہ اس نے جہیز نہیں دی، تو انشاءاللہ عزیز پھر نہ دیجیے، اور ایک مثالی نکاح کر کے بتائیے کہ ایسے نکاح ہوتے ہیں نہ کوئی جہیز نہ کچھ، اور مہر نقد دیا گیا اور سنت کے مطابق ہوا، گو کم لوگ آئے اور کم چرچا ہوا اس نکاح کا، لیکن بہرحال وہ سنت کے مطابق ہوا۔ دیکھیے ایسی زندگی میں ایسی برکت اللہ دیتا ہے، غریبی سے مالداری پر لے آتا ہے، بھوک مفلسی سے نکال کر جو ہے تنگدستی سے نکال کر ایسی مال و دولت اور عیش و عشرت دیتا ہے، ایسی نیک اولادیں دیتا ہے کہ پھر دنیا میں نام کر کے وہ اولادیں جاتی ہے اور اچھے اچھے کام وہ انسان کر سکتا ہے۔ تو نکاح بڑی اہم چیز ہے، اسے خامخواہ عادت دین نہیں کہا گیا، اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کو سمجھیں۔ ایمان کو، اچھا بھائی نے سوال کیا کہ اگر نکاح نہیں کرتا تو نکاح کو مکمل نہیں مانا گیا شریعت میں اگر نکاح نہ ہو تو؟ دیکھیے اس کا معنی ویسا نہیں ہے کہ اگر میں غیر شادی شدہ ہوں تو میرا ایمان آدھا، دین آدھا ہے، معنی یہ ہے ایمان کے تعلق سے نہیں ہے، آدھا دین ہے، حدیث میں آدھا دین، آدھا دین، آدھا ایمان نہیں، ایمان تو انسان کا ہر حال میں پورا ہوگا چاہے نکاح ہو بے نکاح ہو، آدھا دین ہے، مطلب دین اور شریعت کے وہ شعبے جب انسان نکاح کرتا ہے تو اس پہ کھلتے ہیں، طہارت کے معاملات، مخصوص عورتوں کے مسائل، اولاد کی پیدائش، اس میں خرچ کرنا اور وہ تمام چیزیں انسان پہ بوجھ آتا ہے، تب انسان جو ہے معاملات کو سیکھتا اور جانتا ہے۔ تو لہٰذا اگر کسی کا نکاح نہ ہوا تو دین کہا گیا آدھا، نہ کہ ایمان، تو آدھا دین ہے نکاح، اگر کوئی کر لے تو آدھا دین کرتا، باقی آدھے کی خیر منائے۔ کوئی کچھ مجبوری سے نہ کر سکے، جسمانی حالات نہ ہو، معاشی حالات نہ ہو، سماجی حالات نہ ہو، تو ایسے لوگ انسان اتنے بھوکمری، پریشانی، تنگ دستی، فسادات، تو نکاح نہیں ہوتے، وہ ایک الگ شکل ہے، لیکن اس کا ایمان مکمل ہے، اس کا دین آدھا مکمل ہے۔ پولیگیمی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جبکہ سوسائٹی اسے بہت حقارت سے دیکھتی ہے؟ کسی نے ایک سوال کیا کہ ایک سے زیادہ نکاح کے تعلق سے آپ کیا کہتے ہیں؟ اس لیے کہ سماج اس کو بہت برا سمجھتا ہے۔ دیکھیے پہلے میں اس سے پہلے بھی شاید کسی نے، میں سمجھتا ہوں ایک سوال اسی بنیاد پہ کیا تھا پچھلے، بہرحال اس کا جواب دے دیتا ہوں، نکاح کا چونکہ عنوان ہے۔ ایک سے زائد نکاح کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہے، مباح ہے، پرمیٹڈ ہے،
یہ مباح ہے، ٹھیک ہے، اس کو کوئی مستحب نہیں کہا، بہت بڑھاوا نہیں دیا، لیکن یہ مباح ہے. کوئی انسان چاہے ایک سے زیادہ نکاح کرنا تو وہ کر سکتا ہے. لیکن ہندوستان میں جو سماج میں ہم لوگ رہتے ہیں، اس سماج کے اندر ایک سے زیادہ نکاح کرنے کو بڑا برا مانا جاتا ہے. شریعت نے یہ کہا کہ اگر انسان کو ضرورت ہے اور یہ ہر فرد کی اپنی خواہش اور اس کے جسامات اور اس کے حالات پر، میں بول نہیں سکتا اس کا کیا اور یہ بول نہیں سکتا تمہارا کیا، وہ اس کا اپنا پرسنل چوائس ہوتی ہے، یاد رکھیے، میں اس میں دخل نہیں، کسی اور کا اس میں دخل نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اس لیے کہ کوئی انسان ہے جو ایک روٹی کھا کر اس کی بھوک مٹتی ہے، کوئی 2 کھاتا ہے، کوئی 3 کھاتا ہے. آپ یہ نہیں بول سکتے میں اتنا کھاتا ہوں تم اتنا کیوں نہیں کھاتے ہو. ہر کسی کو اللہ نے دیا ہے اس کے استطاعت، اس کے حالات، اس کے جسامات، اس کی جسمانی حالات، اس کی خواہشات کے اعتبار سے وہ کر سکتا ہے جب شریعت نے اجازت دی ہے. اب جب ہندوستانی ماحول میں ہم دیکھتے ہیں اگر کوئی ایک سے زیادہ نکاح کر لے تو سب سے پہلا الزام جو آتا ہے وہ یہ ہے وہ عورت بہت بری ہوں گی، چپک گئی بیچارے کو آ کر، یا تو یہ مرد بہت بری نظر کا ہوگا اس لیے دوسرا نکاح کیا. یہ جتنے لوگ دوسرا نکاح کرتے ہیں نا بہت بری نظر کے لوگ رہتے ہیں، یہ فلاں، اتنے الزامات کہ ایک آدمی جو کرنا چاہے جائز طریقے سے وہ بھی نہیں کرتا، اس لیے کہ الزامات اس قوم نے بنا دیے. جبکہ ہم دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، ان میں سے ایک بھی ایسا آپ نہیں بتا سکتے صحابہ میں سے جن کی ایک بیوی ہوں گی، بالخصوص صحابہ کی جماعت میں سے. اور تابعین تبع تابعین بکثرت ان کی جو بیویاں تھیں، کسی کے 3 تھی، کسی کے 4، اور کسی کی دور جہالت میں جو بیویاں تھیں وہ 17، 18، 20 تھی. لیکن شریعت نے چونکہ 4 کا حکم جب دیا تو باقی کو طلاق کا حکم نہیں دیا، تو وہ باقی نکاح میں رہ گئی. لیکن بعد والوں کو صرف 4 کا حکم تھا. سمجھ رہے آپ بات؟ اور جب یہ نکاح کی آیتیں نازل ہوئی کہ جو ہے 4 نکاح تم کر سکتے، چاہے نکاح کرو لڑکیوں سے جو تمہیں پسند ہو، 4، 2، 3 یا 4، لیکن اگر انصاف نہ کر سکو تو 1 کرو. سورہ نساء کی آیت نازل ہوئی تو آپ کیا اور ہم کیا سمجھ، صحابہ بہت خوش ہو گئے تھے اور بہت مزہ آئیں گے، اب تو شادی کا حکم آ گیا زیادہ کرنے کا. تمام کے تمام اکثر صحابہ رنجیدہ ہو گئے تھے. اب ان کو فکر تھی کہ یہ بیویاں جو 4 سے زیادہ ان کے پاس تھی، اب یہ اتنی محبت ان سے کرتے تھے، اگر اللہ نے طلاق کا حکم دے دیا تو میرے کو تو 4 پہ آنا پڑے گا، میں کس کو طلاق دوں گا اس میں سے. ان کی بیویاں بہت زائد تھی. روایت میں آتا 11، 12، 15، 20، 30 تک روایتوں میں آتا ہے کہ 30 بیویاں تھیں. یہ اسلام کے 4 کے حکم آنے سے پہلے کی بات. تو صحابہ خوش نہیں ہوئے تھے، سب رنجیدہ تھے کہ اب کس کو نکالوں گا اس صف کے اندر سے. تو یہ حکم بڑا حکیمانہ ہے، اللہ رب العزت نے بڑی حکمت کے تحت ڈالا ہے. اور آج کے اس وقت کی بہرحال یہ ضرورت بھی ہے کہ لوگ ایک سے زیادہ نکاح کریں. میں بڑھاوا نہیں دے رہا ہوں، لیکن جو مباح عمل ہے اور شریعت اور سماج کا اس کو کچھ فائدہ ہوتا ہے تو آپ اس کو کر سکتے ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں عورتیں مردوں سے زیادہ ہوتی ہر جگہ. پیدائش کے اعتبار سے مرد اور عورت دونوں برابر پیدا ہوتے ہیں، لیکن بعد میں اموات زیادہ ہوتی مردوں کی، چاہے بیماریوں کی وجہ سے. امیون سسٹم مردوں کا تھوڑا کمزور ہوتا ہے عورتوں کے مقابلے میں، بیماریوں سے لڑنے کی طاقت کم ہوتی ہے مرد لڑکے میں بنسبت لڑکی میں. اسی طرح ایکسیڈنٹ سے مرتے ہیں، جنگوں میں مرتے ہیں اور بہت زیادہ کثرت سے مرتے ہیں. تو اس سے ظاہر سی بات ہے مردوں کی تعداد کم ہو جاتی ہے، عورتوں کی زیادہ. اب بتائیے جو زائد عورتیں ان کا کیا کریں گے ہم؟ اگر یہ ماحول بن جائے کہ ایک سے زیادہ نکاح کا سسٹم عام ہو جائے تو آپ دیکھیے اس سماج کے اندر کوئی عورت کم از کم خودکشی نہیں کریں گے اس وجہ کہ اس کا نکاح نہیں ہو رہا ہے. پہلے نہیں تو دوسرے نکاح، دوسرے تیسرے نکاح میں کسی نہ کسی کی جائیں گی وہ ضرور، چاہے پھر وہ مطلقہ ہو، چاہے وہ بیوہ ہو، چاہے پھر وہ کماری ہو. لیکن ہم اس کو تیار نہیں ہیں کہ شریعت کے اس احکام کو مانیں. اس کو تیار ہے کہ ہم ذلت کی زندگی گزاریں گے، وہ بھاگ کر شادی کرے تو اس کو برداشت کریں گے، لیکن جائز طریقے سے دوسرا نکاح کریں وہ برداشت کرنے کو تیار نہیں. تو شریعت کو، مسلمانوں کو چاہیے شریعت کے اس حکم کو اگر سمجھ لے. آج عورتوں کی تعداد مسلمان مردوں سے زیادہ ہے. اگر کچھ مرد بھی اس پہ عمل کر لے تو مسلمان عورتوں کا مسئلہ حل ہو جائیں گے مسئلہ. اور اس پر پھر نو مسلم جو لوگ بن رہے ہیں، امریکہ، یورپ، پورے دنیا میں عورتیں اسلام قبول کر رہی ہیں، ان کا مسئلہ بھی تو امت مسلمہ کا مسئلہ، ہماری بہنیں ہو جاتی ہو اسلام کے بعد، ان سے کون نکاح کریں گے؟ کہاں سے لائیں گے؟ یورپ میں اسلام قبول کرنے کی ریشو 70% عورتیں کرتی، 30% مرد کرتے ہیں. اگر یہ نو مسلموں کا نو مسلموں سے بھی نکاح کرے تو 30% نو مسلمہ پھر بچی رہیں گی نکاح کے لیے. ظاہر سی بات ہے کو مسلمان ہی کریں گے، اور پہلے سے ہمارے پاس بھی عورتوں کی تعداد زیادہ ہی ہے. تو یاد رکھیے اللہ نے بڑی حکمت کے تحت یہ بات دی ہے. تو جس کو اللہ نے طاقت دی ہے، جو ہے طاقت کے ساتھ ساتھ یہ حالت دی ہے کہ وہ نکاح کر سکتا ہے. دوسرا معاشی اعتبار سے ضرور کرے، اور عورتیں بھی اس کو بڑھاوا دے تاکہ میری دوسری بہن کا مسئلہ حل ہو جائے. سوچتے ہیں نا کبھی کبھار ہم خود عورتیں خود ایک دوسرے سے کبھی کبھی بات کرتی ہے، کاش کی جو ہے میری بہن سے جو ہے کوئی نکاح کر لے، چاہے دوسرا نکاح ہی کیوں نہ ہو. بولتے ہیں نا جب نکاح نہیں ہوتا بہت پریشان ہوتے. تو جب یہ خیال آپ لاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ یہ سوچیے کہ اس خیال کو عام کر دیں تاکہ امت مسلمہ کی جو لڑکیوں کے مسئلے آپ دیکھیے اتنے رفتار سے گر جائیں گے، اتنے مسئلے حل ہو جائیں گے. اگر کچھ مرد صرف آگے، بوروں کی ضرورت نہیں ہے، اتنی تعداد بھی زیادہ نہیں عورتوں کی. تو یہ شریعت کا ایک حکیمانہ حکم ہے جو قیامت تک کے لیے جو عمل کریں گا بہرحال اس سے سماج اور سوسائٹی کو بہت زیادہ فائدے، ہم اس کے جو فائدے اٹھا سکتے ہیں. والدین کی خدمت کے لیے نکاح کرنا درست ہے کیا؟ قرآن و حدیث سے بتائیے. دیکھیے والدین کی خدمت کے لیے بھی انسان نکاح کر سکتا ہے. نکاح کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. سب سے پہلی وجہ تو شرمگاہ کی حفاظت، نظروں کی حفاظت، نفسیاتی خواہش کا پورا ہونا، انسان زنا سے بچنا، انسانی نسل کا بڑھنا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے فخر کی وجہ بننا. یہ نکاح کی وجوہات ہیں. اس سے ہٹ کر بھی سیکنڈری وجوہات ہو سکتی پرائمری کے علاوہ. وہ کیا کیا ہو سکتی پرائمری وجوہات سیکنڈری؟ جیسے کہ مثال کے طور پر ایک شخص نے جو ہے نکاح کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، وہ صحابی کا نام میں بھول رہا ہوں، جنہوں نے ایک ایسی عورت سے نکاح کیا جو بڑی عمر کی تھی
اور مطلقہ تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم نے کوئی جوان عورت سے نکاح کیوں نہیں کیا, کنواری مطلب؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میری 3 بہنیں ہیں چھوٹی چھوٹی, اور میری جو ہے والدہ کا انتقال ہو گیا, ان کو سنبھالنے کو کوئی نہیں تھا, اس لیے میں نے ایک عمر رسیدہ عورت سے نکاح کیا تاکہ وہ ان کے سنبھالے, بال جمائے اور ان کی خدمت کرے اور ان کو کھلائے پلائے. سمجھے بات؟ تو یہاں صحابی کا وہ تمام جو شریعت کے پرائمری بنیادی وجوہات تھی, اس کے علاوہ اپنی بھی کچھ باتیں تھی, جیسا کہ اپنے بہنوں کی پرورش, اس لیے انہوں نے ایک عمر رسیدہ خاتون سے نکاح کیا. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ والدین بوڑھے ہوں اور خدمت کے لیے کوئی چاہیے, لیکن یہ سیکنڈری پرپس ہے, پرائمری نہیں. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے, پرائمری تو یہ ہوں گا شرمگاہ کی حفاظت, سنت وہ کرنا, دین کو جو ہے مکمل کرنا اپنے, وہ ہوں گا بنیادی. ساتھ میں اگر وہ بہو خدمت کر لے جس کو لایا تو ایک الگ بات ہے, لیکن نہ کرے تو آپ سے پریشرائز نہ کرے, تم کو تو لائش اپنے خدمت کے لیے, تم کو تو لائش خدمت کے لیے, تم تو کام ہی نہیں کرے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو گھر میں کام والی نہیں ہوتی تو جب شادی کرنے سوچتے بچی کی شادی کرو کام والی آ جائیں گے. یہ سب سیکنڈری ہو سکتا ہے, بہو کام بھی کریں گے لیکن یقینی نہیں ہے. لیکن اگر ایسا ہوتا ہے کسی اور آپ کو والدین کی خدمت کی ضرورت ہے تو آپ پہلے یہ شرط بتا دیں نکاح سے پہلے کہ دیکھیے ہم میری ایک ماں ہے جو بہت کمزور ہے, اس کو اٹھانا پڑتا ہے, بٹھانا پڑتا ہے, فلاں فلاں اس کی معذوری ہے, لہٰذا اگر ہم نکاح کر رہے ہیں آپ کی بچی سے تو یہ چیز بچی کے ذہن میں ہو پہلے سے. ہو سکتا ہے وہ مانے یا تو نہ مانے, جیسا کہ رسول نے فرمایا نکاح سے پہلے شرطیں لگائی جا سکتی, جائز شرط, یہ جائز شرط ہو سکتی ہے تو یہ ایک الگ شکل ہے. لیکن آپ نے کوئی شرط نہیں لگائی, بس آپ کے دل میں بات تھی اس کی خدمت اور لا کے آپ بول رہے ہیں وہ نہیں کر رہی, تو پھر بہرحال وہ چاہے تو کرے چاہے تو نہیں. لیکن میں پھر تاکید کروں گا اپنی بہنوں سے کہ وہ ضرور اپنی ساس سسر کی خدمت کرے, اس لیے کہ اگر وہ ساس سسر کی خدمت کریں گی تو اس کے گھر میں اس کی بھابھی آ کر اس کے ماں باپ کی خدمت کریں گے. سیدھی سی بات, ساتھ لے کا اصول چلتا رہے گا. آپ اس گھر میں, آپ کے گھر میں کوئی اور عورتیں آئیں گی, ان کے گھر میں کوئی اور آتی ہے, تو لہٰذا خدمت کریں. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ ماں بہت زیادہ لاغیر ہے, بیمار ہے والدین اور لا رہے, تو پہلے کم از کم ایک اشارہ بتا دے کہ ہمارے والدین اتنے بوڑھے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ایسی بہو آئے جو خدمت بھی کرے, تاکہ ان کے ذہن میں یہ بات پہلے سے ہو, اور پھر وہ چاہے تو ہاں کرے چاہے تو نہ بھی کر سکتے, وہ ان کی اپنی چوائس ہوگی. بھائی نے ایک اچھا سوال کیا, کیا شریعت میں گھر جمائی کی اجازت ہے؟ بلکہ میں اس سوال کو ایسا دہراؤں گا کہ ایک صاحب مجھ سے ایک بار کہنے لگے کہ شریعت میں گھر جمائی کی اجازت ہے اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام گھر جمائی تھے. میں نے کہا سبحان اللہ, کیسے کیسے لوگ اپنے مفاد کے لیے پوائنٹس نکال کے لاتے ہیں. کبھی یہ استدلال شریعت کے دوسرے نکات میں نہیں کیا, نماز, روزے, زکوٰۃ, حج کے فرائض اور اس کے مسائل میں, کہ کیسا نکالنا. یہاں برابر اپنا مفاد سمجھ میں آ گیا. موسیٰ علیہ السلام چونکہ ہے نا, تو بولے وہ گھر جمائی تھے تو گھر جمائی بننا جائز ہے. دیکھیے سب سے پہلی چیز, اگر کوئی سسر اتنا بوڑھا ہے, اتنا اپاہج ہے, اتنا پریشان حال ہے, اور واقع میں وہ داماد, اس کے بھی والدین جو ہے اس کو مطلب وہ آ کر اس کے گھر میں رہ سکتا ہے جس سے اس کی مدد ہو جائے, کچھ اس کی وہ ہو جائے, تو بہرحال یہ کیا جا سکتا ہے, اس میں حرام نہیں ہے. لیکن اس کا مطلب جو گھر جمائی ہمارے پاس ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے تمہارے اوپر گرا ہوا رہتا ہوں, پالو, میرے کو رکھو, میرے بچوں کو پالو, تمہاری بیٹی کو بھی پالو. یہ گھر جمائی تو جائز نہیں. موسیٰ علیہ السلام کیسے گھر جمائی تھے میں آپ کو بتاتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام سب سے پہلے اپنے وطن کو چھوڑے ہوئے تھے, ایک نئے وطن میں آئے تھے. آپ مصر کو چھوڑ کے مدین آئے تھے. نہ صرف یہ شہر کا فرق تھا بلکہ ملک اور تہذیب کا فرق تھا. مدین میں عرب تھے اور ظاہر سے موسیٰ علیہ السلام خپتی جو ہے علاقے میں رہے, گوئی نسلاً جو ہے یہ بھی جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے نسل تھے, لیکن بہرحال خپتیوں میں رہے, پرورش وہاں پائی, پورا ماحول وہاں کا تھا. حتیٰ کہ عبرانی زبان بھی نہیں جانتے تھے, خپتی زبان آتی تھی فرعون کے پاس پلے تھے نا. تو نہ صرف سماج کا فرق تھا, زبان کا فرق تھا, علاقے کا فرق تھا, پورا ملک کا فرق تھا, تہذیب کا فرق تھا. اب جب موسیٰ علیہ السلام وہاں آئے تو یہ واقعہ بڑا پیارا ہے, بہرحال تھوڑی تفصیلات رکھتے ہوئے آگے چلتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام جب وہاں سے آ کے مدین میں رکے تو اللہ رب العزت نے وہ واقعے کو بیان کیا. نکاح کے لیے بہت اچھی اس میں حکمتیں ہیں, یاد رکھیے قرآن کے واقعات بہت زبردست چیز ہوتی ہے, ان سے بہت حکمت ہے. والدین کی بالخصوص نصیحت اس واقعے کے اندر. موسیٰ علیہ السلام جب آئے تو واقعے میں آتا ہے کہ جو ہے کچھ لوگ تھے جو بعد میں آئے اپنی بکریوں کو لے کر, اور انہوں نے پہلے پانی پلایا. حالانکہ کچھ عورتیں کھڑی تھی جن کی بکریاں پہلے آئی لیکن بعد میں پانی پیا. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہوئے نہیں تھے, ہونے والے تھے, لیکن انبیاء سلیم الفطرت ہوتے ہیں, نیک فطرت کے ہوتے ہیں. آپ نے کہا یہ ظلم, لڑکیاں پہلے آئی ہے, پانی ان کی بکریاں پئیں گے, یہ لڑکے کیسے پلاتے. جب آپ گئے تو ان چرواہوں نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا, یہ تو ہمارے علاقے کا بھی نہیں اور ہم کو سکھا رہا ہے, آ کر انصاف اور فلاں, لڑ پڑے. موسیٰ علیہ السلام ظاہر سے اللہ کے نبی تھے, اور انبیاء علیہ السلام بہت مضبوط انسان ہوتے, مکمل انسان ہوتے, اور بہت زبردست طاقت ہوتی ہے. جب آئے تھے مصر سے تب بھی ایک مکہ مارا تھا تو ایک آدمی مر گیا تھا ان کے مار سے, صرف ایک آ کر تھوڑی دھکا وہ کیوں سب کو مار کے ہکال دیا, سب بھاگ گئے نکل. اس میں سے اللہ نے فرمایا قرآن میں جو 2 میں سے ایک بڑی تھی, مطلب وہ 2 عورتیں تھیں, 2 میں سے ایک بڑی تھی. اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے آئے, ان عورتوں سے کہا تم پانی پلاؤ اپنی بکریوں کو پہلے. ان میں سے ایک نے کہا کہ آپ ہمارے گھر چلیے, ہمارے والد بڑے بزرگ ہیں. ان کے والد شعیب علیہ السلام تھے, بڑے بزرگ تھے, بوڑھے ہو چکے تھے.
ٹھیک، جو بوڑھے ہیں آپ اگر وہاں چلے تو بہتر ہے. اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا دیکھو میں تمہارے آگے پیچھے تو نہیں چل سکتا اس لیے کہ تم لڑکیاں ہو، میں آگے چلتا ہوں، تم بتاؤ تمہارا گھر کہاں ہے، ورنہ میں پیچھے چلوں گا تمہارا جسم مجھے دکھیں گا، چونکہ پردے کے احکامات نہیں تھے. تو کہا ٹھیک میں آگے چلتا ہوں آپ پیچھے چلیے. وہ لڑکیاں پیچھے چلتے رہی، موسیٰ علیہ السلام کو راستہ بتائی. جب گھر گئے تو قرآن نے اس بڑی کا قول نقل کیا اور کہا اس نے اپنے باپ سے کہا کہ یہ آدمی بڑا طاقتور امانت دار ہے. بس باپ نے اس خاتون کے اس ایک لفظ سے بھاپ لیا بیٹی کا اشارہ کس طرف ہے، یہ لڑکا بہتر ہے، یہ لڑکا اس کو کہیں نہ کہیں بھاگ گیا ہے، لڑکا بڑا طاقتور اور امانت دار ہے، اے والد اس کو کیوں نہ رکھ لے. تب ان کے والد نے کہا کہ تم جو ہے چاہو تو میرے پاس یہاں رہو، میرے بکریاں چراؤ اس لیے کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اور اس کے ساتھ رہو، اور چاہو تو پھر میری لڑکیوں میں سے کسی ایک سے نکاح بھی کر لو. تو یہاں یہ پتا چلا اس واقعے سے کہ نوجوان لڑکے لڑکیاں اگر کوئی اشارہ کرتے ہیں تو والدین اشارے کو نظر انداز نہ کرے، بلکہ کہیں نہ کہیں سنجیدگی سے لے کے غلط ہے تو اس کو بتا دے، صحیح ہے تو اس میں آگے پہل کر سکتے ہیں. کہ تو اس لڑکی کا اشارہ تھا خالی، یہ مرد بڑا طاقتور اور امانت دار ہے، باپ نے بھاپ دیا اس بات کو. ظاہر سی بات ہے وہ بھی اللہ کے نبی تھے، معمولی انسان تھوڑی، تو بھاپ گئے فوراً لڑکی کی اس بات کو اور کہہ دیا موسیٰ علیہ السلام نکاح کیا. لیکن نکاح کرنے سے پہلے کہا میں اپنی لڑکی کا نکاح تمہارے ساتھ کروں گا اس شرط پہ کہ 8 سال میری بکریاں چرانا پڑیں گی تم کو. اب یہ گھر جمع ہی ہوا کیا؟ 8 سال بکریاں اور 8 پہ 2 سال چرا لو تو پھر یہ تمہارے طرف سے سمجھو یہ اضافی بونس رہے گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال بکریاں چرائی نکاح کرنے کے لیے، دیا سروسز دی. پیسہ نہیں تھا نا، آپ تو خلاش آئے تھے نا، اپنے ملک سے بھاگ کر آئے تھے، سروسز دینا پڑی نا اس کے بدلے میں. 10 ایئرس کی سروسز بعد نکاح ہوا تو یہ کیا گھر جمائی ہوئی؟ تو لوگ کیسے اپنے مفادات نکال دے. تو بہرحال اگر گھر جمائی سے مراد یہ ہے کہ ایک سسر جو بوڑھا ہے، پریشان ہے، مسکین ہے، اور ایک داماد جو اپنے گھر سے پریشان ہے یا وہاں نہیں رہ سکتا یا دوسرے ملک میں ہے اور وہاں نکاح کرنا چاہتا ہے اور پھر وہاں رہ کر اس کی مدد کر کے اس کی مدد کے عوض کچھ لیتا ہے تو جائز ہے. لیکن گھر داماد سے مراد یہ گھر جمائی سے جا کے پڑ جاؤ اس کے آنکھ پہ بیچارے بوڑھے آدمی کے